you're stuck in a jail with Atom Factory and you can only call one founder from your portfolio to help you get out. Who are you calling? No, that's a good one. यही वेंचर में पावर्ड और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है. क्या है पावर? Top 2.5% startups हैं, वो responsible थी 72 to 100% of all venture returns. Even for introductions and all, people pay money in advance. You don't pay money. I'll introduce you to Aubrey and so can he. The companies in which you did not invest, you had the chance to invest, but now wish you had. सारे एंगल से मरवाने basically. What about the companies that you have invested in that have not worked? Who wants to go first? Not me. Thanks so much for coming today, guys. I've been meaning to do this for a while. मैं काफ़ी अरसे से बैठ के सोच रहा हूँ कि एक पॉडकास्ट होना चाहिए जिसपे हम एटलीस्ट एक्सप्लेन कर सकें लोगों को कि किस तरह से वेंचर कैपिटल काम करता है, किस तरह से फाउंडर्स रेस करते हैं जिन्होंने रेस किया है. आई फील लाइक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी है वेंचर कैपिटल और वीसी को लेके, काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी भी है. सो आई थॉट कि आज कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं. हमारा जो एम है वो ये है कि कोई भी एक फाउंडर, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर जो चाहता है रेस करना, अगर वो ये एपिसोड पूरी देखें तो उसके बाद बाय द एंड ऑफ इट दे हैव अ बेटर आइडिया कि वीसीज किस तरह सोचते हैं, उनकी क्या कंसिडरेशंस हैं, हाउ डू दे मेक मनी और वो किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं. कोई अगर एक इन्वेस्टर देखना चाहता है वो ये समझे कि उसको ये एसेट क्लास से समझ में आ जानी चाहिए कि वीसीज व्हाट डू दे मीन और ये एसेट क्लास किस तरह के एसेट्स को या किस तरह की बिजनेस को टारगेट कर रही है, पैसे कैसे कमाती है. लास्टली जिस सेगमेंट को हम चाहते हैं कि थोड़ा एजुकेट हो इस उसके बारे में, पॉलिसी मेकर्स, पीपल जो गवर्नमेंट पे हैं, वो किस तरह से सीख सकते हैं कि अच्छा अगर हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, वीसी उसको बढ़ाना है, तो हम व्हाट कैन दे लर्न एंड व्हाट इनसाइट्स कैन दे गेट फ्रॉम, राइट. सो लेट्स बिगिन. शुरू में व्हाट आई वुड लव टू गेट अ सेंस ऑफ इज कि व्हाट आर योर स्टोरीज. आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई ब्रॉडली नो, ऑल थ्री ऑफ यू were born and studied in Pakistan or grew up in Pakistan, then went abroad to study, then worked abroad, and then came back. And I think all of you have come back as investors, really. So let's start with everyone's journey, starting with Aatif. Do you want to take us through where were you born Sure. and how did you end up with VC? Sure. First of all, thanks for having us. This seems really fun and a much needed podcast. So my journey, मैं पाकिस्तान में लोधरा में एक बहुत छोटा सा शहर है, वहाँ पे पैदा हुआ था. और लोधरा पहले किसी को नाम भी नहीं पता होता था. अगर आप कराची से ट्रेन पे नॉर्थ जाते हैं तो जंक्शन है, तो वहाँ पे स्टॉप होता था. वाहिद वजह शोहरत लोधरा की वो थी. फिर खैर पॉलिटिक्स की वजह से भी आई थिंक इट बिकेम मोर पॉपुलर. तो स्कूलिंग सारी पाकिस्तान में, अंडर ग्रेड GI किया मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ी. अच्छा, उस वक्त एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो पाकिस्तान की जो टेक की स्टोरी है उससे भी लिंक्ड है. तो जब मैं 20 साल का था 2000 में, हमारे से जो 2 साल सीनियर थे GI के बैच में, जैसे ही वो ग्रेजुएट की अंडर ग्रेड से निकले तो माइक्रोसॉफ्ट ने डायरेक्टली उस क्लास से, मुझे अब सही नंबर नहीं याद लेकिन 10-12 लोगों को एटलीस्ट हायर किया. और वो एक बहुत बड़ी बात थी. 2000 में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी है और पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ था. तो हम बहुत खुश, हम सारे के बस माइक्रोसॉफ्ट जाना है, बस आप पहले 5 स्टूडेंट्स में आ जाए तो खैर उसके बाद दुनिया बदल गई 9/11 की वजह से इन बिग पार्ट. लेकिन मैं ये स्टोरी इसलिए बताता हूँ कि पाकिस्तान की जो टेक का जर्नी है, लोग पूछते हैं पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, स्टार्टअप्स अभी तक यूनिकॉर्न नहीं है, या सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है जितनी इंडिया में है. तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 2001 से हमने 15 साल तकरीबन लूज कर दिए बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिचुएशन दैट पाकिस्तान को भी जिसका बहुत इफेक्ट हुआ. वही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो गई. तो खैर जब वो क्लियर हो गया तो उसके बाद जब हम ग्रेजुएट कर रहे थे तो ये तो क्लियर था कि यूएस से तो कोई कंपनी आके हायर नहीं करेगी. लेकिन शौक था कि जहाँ टेक में सबसे अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनके साथ काम किया जाए. तो उस वक्त फिर आपका टिकट बनता था कि आप यूएस में जाके ग्रेड स्कूल वहाँ पे आप मास्टर्स कर रहे हैं. तो वहाँ मास्टर्स किया मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अरबाना शैम्पेन या हाँ 2 साल का मास्टर्स था कंप्यूटर साइंस में. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा स्कूल. जे के में जब आप पढ़ रहे थे इंटरेस्टिंगली
ایک طرح سے بہت برا ٹائم تھا کہ ہمارے پاس کوئی فیکلٹی نہیں تھی. یہ کہ کافی ویرانے میں اسلام آباد سے بھی 2 گھنٹے, پشاور سے بھی 2 گھنٹے, تو فیکلٹی ٹریک کرنا اس سے بڑا مشکل تھا. اور ایک ٹائم تھا کہ اسٹوڈنٹس نے انکلوڈنگ اس اسٹرائک کی کہ بھائی ٹیچرس ہی نہیں ہے. ہم نے کچھ چیزیں خود سے سیکھی, کچھ نہیں سیکھی, تو ماسٹرس میں وہ پھر آپ کو سیکھنے کا موقع مل گیا, تو اچھا تھا. خیر اس کے بعد جب ماسٹر کے دوران مائیکروسافٹ کیمپس پہ آئی تو انٹرنشپ کے لیے لوگ ڈھونڈ رہے تھے, تو میں نے اپلائی کر دیا. اور میرا خیال تھا کہ میں انجینئرنگ کر رہا ہوں, پروگرامنگ کر رہا ہوں, تو سافٹ ویئر انجینئرنگ پوزیشن کے لیے اپلائی کیا. فار سم ریزن وہ انٹرویو نے 15-20 منٹ میں کہا کہ پروڈکٹ مینجمنٹ کے بارے میں واٹ ڈو یو تھنک. تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا واٹ از دیٹ رول ایگزیکٹلی. یہ 2004 ہے, تو اس وقت پروڈکٹ مینجمنٹ کا رول اتنا اچھا ڈیفائن نہیں تھا. تو خیر اسے ایکسپلین کیا, میں نے کہا ہاں انٹرسٹنگ ہے, تو گٹ ٹو سی. اور اس کے بعد سارا کریئر پروڈکٹ میں بیفور بیکمنگ اے VC. تو گریجویشن کے بعد مائیکروسافٹ جوائن کی, وہاں میں نے 5 سال ڈفرینٹ پروڈکٹس پہ کام کیا. لیکن وہ ایک بڑا آپ کا کریئر کا بھی میں ایڈوائس بھی دیتا ہوں تو لوگوں کو, میں کہتا ہوں ایکسپلور اور ایکسپلائٹ کی ٹرمس میں سوچیں. شروع میں آپ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, ہر 1.5 سال بعد آپ کچھ نیا کرنا ہے. تو لکی وہ مائیکروسافٹ اتنی بڑی کمپنی تھی کہ اس کے اندر ہی ملٹیپل پروڈکٹس, ایک ڈیولپر پلیٹ فارم ہو گیا, ایک انٹرپرائز پروڈکٹ کی, پھر کنزیومر کی طرف ایک پروڈکٹ کی. تو میں نے کہا کہ میں پہلے پتہ نہیں کیا کر رہا تھا, دس از واٹ وان انٹرسٹنگ. تو وہ بنگ تھا, سرچ گوگل سے کمپیٹ کرنا چاہ رہے تھے, اس میں تو سکسیزفل نہیں ہوئے, لیکن اٹس اے ڈیسنٹ بگ سائز بزنس. لیکن اندازہ ہو گیا کہ کنزیومر کرنا ہے تو مائیکروسافٹ کمپنی نہیں ہے. تو پھر خیر ہے موو ٹو سلیکن ویلی 2011 میں. وہاں بھی ملٹیپل کمپنیز سے بات کی, اور انٹرسٹنگ اس وقت میں سوچ رہا تھا شاید اس پوائنٹ پہ واپس پاکستان آؤں یا بھی ایک اور کچھ ادھر کام کروں. اور واپس کے میں آ رہا تھا پاکستان میں, سوچ رہا تھا گروپ 1 کا کلون بناؤں گا, جو تھینکفلی نہیں کیا. ٹیریبل آئیڈیا. In hindsight only. Exactly. Luckily, LinkedIn میں پوزیشن تھی کہ گروتھ کنزیومر کا کچھ نہیں پتا, لیکن وہ نیسن گروتھ ٹیم تھی, تو اس کا میں پروڈکٹ مینیجر بن گیا. پھر وہ نیکسٹ 7 ایئرس جو تھے وہ کافی ڈیفائننگ رہے. تو ہر سال وہ گروتھ کی پرابلم انٹرسٹنگ ہوتی گئی. آپ کے انٹرنیشنل امپورٹنٹ ہو گیا, پھر موبائل آیا, تو اس پروسیس میں کافی کچھ سیکھا بھی, گرو بھی کیا, ٹیم بلڈ کی. اور ڈیورنگ مائی ٹائم دیر تو LinkedIn grew by 500 million members, تو وہ کافی اچھا مائل اسٹون بھی تھا. پھر سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ جیف وینر جو ہے میرے خیال میں ون آف دا بیسٹ CEOs, CEO of LinkedIn. تو جیف 2008 میں, ریڈ ہاپر واز دا فاؤنڈر بٹ ریڈ پاسڈ آن ٹو جیف. اور وہ بھی ایک بڑی ریئر ایگزامپل ہوتی ہیں کہ فاؤنڈر سے کسی نان فاؤنڈر ٹرانزیکشن اور اس کے بعد کمپنی ٹیک آف کرے, تو یہ وہ مثال تھی. تو جیف کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا اور پرسنلی کافی کچھ سیکھا بھی. تو 7 سال بعد میں 5 سال بعد میں سوچ رہا تھا کہ چھوڑ دوں LinkedIn. تو پھر مائیکروسافٹ نے LinkedIn ایکوائر کر لیا. تو ایک دن جیف کا میسج آیا, وہ 1-on-1 بتا رہا تھا جو اس کی لیٹرسٹ ہے, تو میسج آیا اور کہتے یو ورک ایٹ مائیکروسافٹ رائٹ. میں نے کہا ہاں. میں سوچ رہا ہوں میرے بھی سائیکل چل رہی ہے کہ کیوں پوچھ رہے جب. اینڈ ہی از لائک I'm asking you. And I 2 تکے لگائے غلط. And then تیسری ٹائم نے کہا they acquiring us, کو تھوڑی نمبر چل رہی تھی, کہتا yes. تو پھر اس نے کہا کہ میں واحد ایگزیکٹ تھا وہاں پہ جو پہلے مائیکروسافٹ پہ کام کیا تھا, جو جونیئر لیول پہ کیا ہوتا, لیکن ایٹ لیسٹ آئی نیو مائیکروسافٹ. تو اس لحاظ سے وہ تھوڑا لوگ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ کس طرح کا کلچر ہے, کیا ہوگا, رائٹ ایکسپیکٹیشن. تو آئی اسٹیڈ 1-2 سال اور مائیکروسافٹ کی پروڈکٹ انٹیگریشنس کو پھر لیڈ کیا, تو وہ بھی ایک اچھا مزے کا ایکسپیرینس تھا. لیکن مزے کی بات یہ کہ جو وہ چیز تھی پرانی مائیکروسافٹ جو میں نے دیکھی تھی اور جو نئی تھی ستیہ نادیلا مائیکروسافٹ, نائٹ اینڈ ڈے ڈیفرنس, بالکل مختلف کمپنیز تھیں. تو وہ بھی ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا کہ کس طرح 1 لاکھ لوگوں کی کمپنی کو اچھی لیڈرشپ, ان کا کلچر, مائنڈ سیٹ, سب کچھ ٹرانسفارم کر سکتی ہے. کیونکہ وہی لوگ تھے جو پہلے آفس پالیٹکس, ہر کوئی اپنی ٹیمز بڑی کر رہے ہیں, اس کلچر مائنڈ سیٹ میں تھے مائیکروسافٹ میں. اور وہی لوگ اب سارے کمپٹیشن کو امبریس کر رہے ہیں, اور وہ کمپنی کے اسٹاک میں بھی نظر آیا اور سب کچھ ہوا. تو خیر 2017 تک LinkedIn تھا. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اب بہت یہ کر لیا کام, تو تھوڑا اور جب آپ باہر ہوتے ہیں تو اب 2 مہینے کے لیے US میں آپ کو کام بہت کرنا پڑتا ہے. یورپ کی طرح نہیں ہے, چھٹیاں نہیں ملتی. تو 3 ہفتے سال میں چھٹی ملتی ہے, اس سے آپ 2 ہفتے کے لیے پاکستان آتے ہیں جلدی میں بھاگ دور میں. تو فیملی کے ساتھ میں ٹائم خاص طور پہ پیرنٹس کے ساتھ نہیں گزارا تھا. تو پھر میں نے 1 سال آف لیا, جیف کو کنوینس کیا, باقی لوگ کنوینس کیا, ٹرانزیکشن اچھی ہوگی. اور پاکستان میں وہ سال موسٹلی ود دیٹ ٹینشن کہ میں
پاکستان میں 2017 یہ 2017 سے ایکچولی 2018 ہے, اب 2018 ہے, اور مارچ 2018 میں نے یہ ڈیسائڈ کیا. تو اس کے بعد 1 سال کام نہیں کیا پاکستان میں, موسٹلی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا. لیکن جب میں یہاں تھا تو اسٹارٹ اپ کے لوگوں سے باتیں ہونا شروع ہو گئی. تہارا نے ایک اسٹارٹ اپ ایونٹ پہ انوائٹ کیا, فاطمہ نے ٹیک, فاطمہ کا کیا تھا نام اس کا, فاطمہ وینچرز. نو ٹیک جوس ان کا ایک ایونٹ تھا. اور مسبہ کلثوم سے کنورسیشن ہوئی کہ یہ لوگ جو فنڈ بنا رہے ہیں وہ کیسا ہوا, اور فاؤنڈر سے بات ہوئی. تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ نیکسٹ کرنا کیا ہے, اور ایک آئیڈیا تھا کہ آپ پاکستان میں بس انویسٹ کرتے رہیں ایز این اینجل جیسے میں کر رہا تھا. لیکن پھر مجھے لگا کہ کتنا بڑا گیپ ہے, تو میں اپنے ٹائم کا اور کیا کروں گا. تو دس فیلٹ ویری کمپیلنگ کہ فائنینشلی بھی بہت اچھی اپرچونیٹی تھی, اس پہ ہم اپنی فادر جاتے ہیں سن کا کیوں ہے, اور اس لحاظ سے بھی کمیشن ویلیو بھی تھی. تو پھر ڈیسائڈ کیا کہ انڈس ویلی کیپٹل اسٹارٹ کرنا ہے. And what year did you start? The same year. So 2018 سے 2019 مارچ تک آف ٹائم تھا. سو پھر اس کے بعد سے پروسیس شروع ہو گیا. 2020 میں ہم نے فنڈ 1 کا فرسٹ کلوز کیا. Okay, but you started obviously in 2019. 2019. Yeah, Right. Okay, so now we circle back to Aatif. Rabeel, how did you get to this point? Firstly, thank you. I think بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور لوگوں کے لیے ضروری ہے ٹو فائنڈ آؤٹ لٹل بٹ کہ پیچھے بھی کیا ہوتا ہے. لائک سامنے آ کے وہ فلیشی چیزیں پارٹلی ہے, تھینکس ٹو لنکڈن ایز ویل, وہ سامنے آتی ہیں, پر آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو لرن کہ پیچھے کیا. 85 کی پیدائش ہے پنڈی بوئے, وہاں پہ انیشیل اسکولنگ ہوئی. شروع سے ہی بچپن سے ہی پیرنٹس نے دماغ میں ڈالا ہوا تھا کہ کسی کیڈیٹ کالج جانا ہے. اینڈڈ اپ ان حسن آباد, وہاں سے ون آف دا فرسٹ بیچز جس نے او لیول کرے تھے, کیونکہ وہ ان کا ایک ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا تھا, میٹریکولیشن میں جاؤ, بورڈ پوزیشن لو, اینڈ دین لائک یو نو یا فوج میں یا لائک یو نو لوکل ایک آپ کی جو آپشن ہوتے ہیں اس میں. پر اس کے بعد تو اے لیولس جب کیا رابیل سے, تو تب ذرا چسکا چڑھا ہوا تھا باہر جا کے پڑھنا ہے. واز لکی کہ کافی فیملی ممبرز باہر تھے جن کی وجہ سے ایکسپوجر ملتا تھا. آلسو مائی فادر ہیڈ اے ٹریول ایجنسی, تو ہمیں وہ ٹریول کرنے کا بھی موقع ملتا تھا. So it was like one of those unique combination of things کہ جی باہر جاتے بھی تھے, ایکسپوجر بھی ملتا تھا, and at the same time academics بھی صحیح تھے, اچھے like you know great grades آتے تھے. تو ended up by some luck at MIT. اس سے جانے سے پہلے بڑا سائنس کا بڑا شوق تھا نا, پاکستان فزکس ٹیلنٹ کانٹیسٹ اور یہ وہ ساری چیزیں. وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ یار اگر یہ باقی کرنا پڑا. So wait, what did you, like you were doing undergrad at MIT, but what was your major? So initially when I went there, I was all about physics. وہاں پہ جا کے جب تھوڑی سی theoretical physics وغیرہ وہ شروع کیا, I was like اس سے کرنا کیا زندگی میں. So interest تو ہوتا, and interest اس لیے تھا کیونکہ وہ ابھی بھی چیزیں تھیں کہ گیجٹس کا شوق تھا, like آگے پیچھے, like you know just trying to figure out کہ physics behind things, right, like from a bridge to a mechanical bike or car etc, اس طرح کی چیزیں جو کہ کافی ابھی تک بھی اسی طرح کے شوق ہیں جو تھوڑے سے میچور ہو گئے. پر اس طرح کی لٹرلی انٹرسٹ تھا. پر وہاں پہ جا کے جب ایکسپوجر ہوا تو ریئلائز کہ ایکچولی گراؤنڈنگ اگر سائنس بیسڈ سبجیکٹس میں ہو تو یو کین دین ڈو اے لاٹ آف تھنگ. اور میتھ کا کہنا بھی نہیں چاہیے, پتہ نہیں شوق تھا in a way, like you know, but maybe I felt I was good at math, so I felt I could do a lot of other things جس کی اپلیکیشن پہ فزکس میں بھی ہے, پر also like even economics اور اس طرح کی چیزیں. اور شوق ہمیشہ سے مجھے was to do something in finance, economics etc, like deal making کا اس طرح کا شوق تھا. اور وہ بھی بچپن میں سیکھا تھا والد صاحب سے. وہ کیا کرتے تھے, آربیٹراج اپرچونیٹیز ڈھونڈتے تھے. سرگودا جہاں سے ان کا تعلق ہے, وہاں پہ جا کے اسلام آباد کی نمبر پلیٹ کی گاڑی یا لاہور کی نمبر پلیٹ کی گاڑی لے کے آ کے پھر اس کو ٹریڈ کرنا. سرگودا میں اسلام آباد کی کیونکہ وہ آپ کو سستی ملتی تھی سرگودا سے, پر لائک وین یو برنگ اٹ ٹو لائک اسلام آباد اور لاہور ویئر اٹ واز رجسٹرڈ, تو وہ تھوڑا سا آپ کو آربیٹراج ملتا تھا. تو اس میں اتنا ساتھ وہ وقت تھا میرے ساتھ لے جاتا تھا. ایک اور اسٹوری بچپن کی یہ تھی جس میں I'll come back to it, like why do I have capitalists in my job description now. میں فرسٹ گریڈ میں ہم جا رہے تھے, رزلٹ آ رہا تھا اور والد صاحب ساتھ جا رہے تھے. میں جنرلی وہ اسی دن ہی پوچھتے تھے جس دن رزلٹ آنا ہوتا تھا کہ کون سی کلاس میں ہو تاکہ امبیرسمنٹ نہ ہو زیادہ. وہ فرسٹ آئے کلاس میں تو پنڈی میں ایک بڑا مارکیٹ ہے جہاں پہ الیکٹرانکس ملتے ہیں. وہ he took me there afterwards, اور اس وقت مجھے اٹاری انہوں نے خرید دی. Right, I thought I was king of the world. I've accomplished everything, right? اگلے دن میں تو اس ٹائم پورا جا کے نا صحیح پراؤڈ سارے دوستوں کو بتا رہا. اور واپس آتے ہوئے میں اپنے والد صاحب سے خود ہی میں نے پوچھا کہ like all I have to do to get a gift like this is come first in class.
وہ ہی اسپاٹڈ این اپرچونٹیز لائک اس کے بعد نہ عیدی ملنی تھی نہ بڑھتی فرسٹ آنے پہ بتا کلیئر انسینٹیو. تو آل اٹ واز انسینٹیوز انہوں نے سیٹ کر دیے اینڈ آئی نیو کہ جی اچھا اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. اور وہ کزن سے بھی مطلب خالائیں وغیرہ ماموں وغیرہ وہ سارے بھی گفٹس دیتے تھے. تو آئی واز لائک یہ تو بڑا اچھا سیٹ اپ ہے, لائک گیٹ اے گڈ گریڈ اور آپ کو انسینٹیو وہ ملتا ہے اینڈ دین یو کین اچیو اٹ. وہی چیز اسی طرح چل رہی یونیورسٹی میں جب آئے تو تب اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ کہ کرنا کیا ہے. فائنانس کی طرف تھوڑا سا انٹرسٹ تھا پر لائک فرینکلی اس سے پہلے بینکر ان مائی مائنڈ واز اے ٹیلر کہ جو آپ بینک میں جاتے ہو آپ کو کیش لیتے ہیں یا کچھ اس طرح کر کے, یا پاکستان میں جو ایک رواج ہوتا ہے کہ جی سیف ہوتا ہے رائٹ. لائک سو ٹو می اٹ واز لائک کہ ایک پلیس ویئر یو جسٹ گو اینڈ لائک آپ کا انٹرفیس وہی ہوتا ہے. پر پھر پتہ چلا تھوڑا سا انویسٹمنٹ بینکنگ کے بارے میں اور اس طرح. پر انٹرسٹ ہمیشہ یہ تھا کہ وہ پرنسپل انویسٹمنٹ سائڈ پہ آنا ہے رائٹ. انویسٹمنٹ ڈیسیجن آپ لوگ جس طرح ایک والد صاحب کو دیکھا تھا تو انیشل جب وہ انٹرنشپس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہو تو تب انویسٹمنٹ بینکس کی کنسلٹنگ فرمس کی اس طرح آگے پیچھے کی. دا مین ایئر جو کہ جونیئر ایئر ہوتا ہے امیریکن یونیورسٹیز میں دیٹ آئی ڈیڈ ابراڈ. میں یو کے میں آکسفورڈ میں نے 1 سال کیا کیونکہ اس کا بھی شوق تھا تھوڑا سا پالیٹکس وغیرہ کا. تو ان کا ایک پی پی فلاسفی پالیٹکس اینڈ اکنامکس ایک کورس ہے جو کہ پہلے MIT جوائن کرتے ہوئے بھی شوق تھا کہ وہ کرنے کا. تو I did that and then after that میں مورگن اسٹینلی میں نے لنڈن میں انٹرنشپ کی مرجرز اینڈ ایکوزیشنز ڈپارٹمنٹ میں. ہسب دال کا رگڑا کھایا ہوا تھا تو وہ رگڑے سے نہیں ڈرتا رائٹ. اور وہ بینکنگ میں اس سال اسے یہ سنا تھا کہ یار ایک بار وہ کر لو گے نا تو پھر کوئی سوال نہیں پوچھے گا کہ یار یہ کر سکتے ہو یا نہیں, یا لائک ڈو یو ہیو دا ٹینیسٹی اینڈ لائک دا گریٹ ٹو میک اٹ تھرو. تو ون تھنگ لیٹ یو دا ادر. رات کو 3 بجے بھی جا کے اور کام مانگتا تھا تو آدھے سے زیادہ تو پس ہوتے تھے کہ مطلب یار تم ہمارا کیوں کھانا پر بات کر رہے ہو, تو اپنا کام کرو اور جاؤ. پر اٹ اوپنڈ اپ اے فیو ڈورس. مورگن اسٹینلی نے پھر آفر دی ٹو جوائن دم فل ٹائم. لنڈن میں جوائن کیا, 2 سال ان کے ساتھ کام کیا. پر ہمیشہ سے وہی تھا کہ یار کسی طرح بائی سائڈ جس طرح ہم کہتے ہیں ادھر جانا ہے جہاں پہ بائی سائڈ. سو جنرلی بینکنگ کیا ہوتا ہے وہ سیل سائڈ اٹس مور آف این ایڈوائزری ورک. بائی سائڈ از وین یو میک the investment decision and you carry the risk of that. So sell side وہ ہے جہاں پہ اگر مجھے کچھ بیچنا ہے اپنے کوئی ایسٹ یا کمپنی وغیرہ تو میں ایڈوائزرس کو ہائر کروں گا جو مجھے ہیلپ کریں گے ویلیو اس کو بیچنے میں, اس کو. بائی سائڈ وہ ہے جو انویسٹ کر رہے ہیں ود ویو کہ کل وہ زیادہ پیسے. بالکل, کیونکہ وہ خرید رہے ہیں. اور پھر جو رسک انوالوڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ایک ایڈوائزر جو ہے اسے تو آپ کو بس ٹرانزیکشن میں ہیلپ کرنی ہے, وہ اپنی فیس لیں گے اور وہ چل پڑے. جو خرید رہا ہے اس کو تو پھر اس ایسٹ سے ریئلائز کرنی ہے جو بھی ییلڈ یا ریٹرنس وہ کرنی ہے. تو رسک تھوڑے سے ڈفرینٹ تھے. اور وہ ایک پوزیشن تھوڑی سی لائک جو آپ کی انٹلیکچوئل سے گروتھ ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. پر آلسو فرینکلی اگر اف یو گیٹ اٹ رائٹ تو پیسے بنانے کا بھی موقع اس میں ہوتا ہے رائٹ. لائک الٹیمیٹلی ایسٹ اونرشپ سے آپ کی ریٹرنس بنتی ہے رائٹ. مے بی وی ہیو اٹ ڈویل آن دیٹ. ہاں, اسی وجہ سے وہ انٹرپرینور کے جو ایکسپیکٹڈ ریٹرن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے ٹو ایون لائک انویسٹرز دیٹ آر انویسٹنگ ان اٹ اینڈ سرٹنلی مور دین لائک دی فیسیلیٹیٹرز ایز پارٹ آف دیٹ جرنی کے جو ایڈوائزرز ہوئے آپ کے اس طرح سارے. تو 2 سال 2-2.5 سال مورگن اسٹینلی میں کام کیا. تو تب پھر آگے پیچھے اسی طرح جو پرائیویٹ ایکویٹی کا انٹری پوائنٹ ہوتا ہے یا وینچر کا انٹری پوائنٹ ہوتا ہے وہ جنرلی 1-2 سال کی ٹریننگ کے بعد. امریکہ میں تھوڑا سا اور بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ واپس جاؤ گے MBA کرو گے پھر اس کے بعد جا کے یو کین انٹر سم آف دیز انڈسٹریز. آئی ڈنٹ ڈو, انڈر ایجوکیٹڈ اس طرح سے رہ گیا. پر یہ تھا کہ وہ مارکیٹ میں ہونے سے 2 سال سے دور ہونے سے نا وہ آپ کے مارکیٹ ریلیونٹ جو ایکسپیرینس اور نالج ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آپ کا مس ہوتا ہے. ایون دو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا آپ کو ٹائم ملے گا ٹو لائک ڈویل آن واٹ ادر آپشنز ان آر کہ میں نے کون سی ڈائریکشن لینی ہے. پر اس وقت وہ میرا تھوڑا دماغ بن چکا ہوا تھا کہ ہمیں فائنانس کی سائڈ میں رہنا ہے, گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو اینڈ اپ سم ہاؤ آن دا بائی سائڈ انویسٹنگ سائڈ. اور تب 2008 میں گریجویٹ کیا. 2010 کے اینڈ میں 11 کے بگننگ میں اس طرح آگے پیچھے اپرچونیٹیز دیکھنا شروع کی. تو سنگاپور کا ایک ساورن ویلتھ فنڈ ہے GIC کے نام سے. سنگاپور کے 3 ساورن فنڈ ہے, بہت اچھا ان کا اسٹرکچر جو گورنمنٹ اپنے پیسے دیتی ہے, گورنمنٹ کے ہوتے ہیں بالکل. اور GIC کا اسپیسیفکلی جو آبجیکٹو تھا وہ کہ پرچیسنگ پاور پرزرو رکھنی تھی سنگاپور کے لوگوں کے لیے رائٹ. سو تھنک آف اٹ ایز اے رینی ڈے فنڈ کہ جی کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے, جس طرح کووڈ وغیرہ میں جب ہوا یا اس طرح فائنینشیل کرائسس کے بیچ میں اگر کرنا ہے. پر سو وہ آپ کے ایک مینڈیٹ اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے اینڈ ان مینڈیٹس کے مطابق آپ نے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ڈھونڈنا ہے, ان کو ایگزیکیوٹ کرنا اور وہ ریٹرنس کے ٹارگیٹس میٹ کرنا. وہ والی ٹریننگ ساری آپ کی اسی اس طرح کی فرمس پہ ہوتی ہے وچ از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ انٹو. مجھے لک جو وہاں پہ ملی وہ یہ تھی کہ ہسٹوریکلی GIC اور ساورن فنڈس یہ زیادہ تر یا تو فنڈس پہ انویسٹ کرتے تھے یا پبلک مارکیٹ پہ کرتے تھے.
تو پرائیویٹ سائڈ میں انویسٹنگ میں ان کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ والی ٹیمس ابھی تازی بن رہی ہیں. تو آئی جوائنڈ اے ٹیم جہاں پہ لنڈن میں 5 لوگ بیٹھ کے وہ امریکاز کا بھی کر رہے تھے اور EMEA جسے بولتے ہیں یورپ مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ, وہ سارے کو وہاں سے ڈیل کر رہے تھے. اور رسپانسبلٹی فار دا اسٹیٹس دیٹ آئی واز ان وہ کچھ زیادہ ملی, which was also a great opportunity to learn, right? اور انہوں نے کہا کہ یار run with it, کیونکہ میں بتا تھا وہ ایک ہوتے ہیں نا دیسی بچے, بڑی انویسٹمنٹ تھی, رائٹ؟ یہ بڑی انویسٹمنٹ تھی. تو یہاں پہ ہم سارے جنرلی کیونکہ ہم سب سیگمنٹ بھی اگر سے کریں تو آپ کی ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں, جس میں ہم وینچر کیپٹل کی بات کریں گے, جو کہ ارلی اسٹیج چھوٹے ٹریکس ہوتے ہیں, وہ پھر تھوڑا سا آگے جا کے گروتھ اسٹیج بنتے ہیں. پر جو سب سے بڑی ان کی اسٹیج ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے بائی آؤٹ کی, پرٹیکولرلی لیوریج بائی آؤٹ, جہاں پہ آپ ڈیٹ کو ساتھ یوز کر کے بڑی کمپنیز کو ایکوائر کرتے ہیں. And you play like, on some financial engineering and like, try to use the fact that debt قیمت کم ہوتی ہے, cost کم ہوتی ہے, اور وہ equity returns آپ اس میں بنا سکتے ہیں. تو think of it as $1 billion checks جو آپ لکھ رہے ہیں, but together with other partners as well. تو وہ exposure obviously was of a different nature, پر وہ fundamentals جو ہوتے ہیں ایک investor بننے کے, وہ سیکھے کہ کیا چیز دیکھنے کی ہوتی ہے, right? اور وہ آپ کی ultimately وہ کچھ جو realities ہیں وہ same ہی ہیں. اسٹیجز آف کمپنی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, کچھ آپ کے آپشنز اویلیبل, فائنینسنگ اسٹیک آپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, پر فنڈامنٹل مور لیس ایک ہی ہوتے ہیں. ٹیم کیسی ہے, مارکیٹ کے اندر کیا ہے, مارجن کیسا ہے, اس طرح کی چیزیں. تو وہ ساری ٹریننگ GIC میں ہوئی, اور ساتھ ساتھ ہی تھوڑا سا جب فائنلی کچھ تھوڑی سی فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی ملی, اور وہ سارے وہ بھی بندہ ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہے کہ اچھا کہاں پہ انویسٹ کرے. تو 2012 کے اینڈ 2013 کے بگننگ میں GIC کے 2 کالیگس کے ساتھ مل کے میں نے بہت چھوٹا سا اسٹیک اسپوٹیفائی کے ارلی امپلائی سے خریدا, جو کو لیکوڈیٹی تھی. ایک مائکرو وینچرس کے نام سے ایک پلیٹ فارم تھا, آئی تھنک امپلائی نمبر 9 اور 10 اور 11, اسمال $50,000 کی. نہیں, دس از 12 سو پری IPO اسپوٹیفائی. اچھا, اب وہ انٹرسٹ کس طرح ملا, کیونکہ GIC کے پاس کافی زیادہ اس طرح کی اپرچونیٹیز آ رہی تھیں, رائٹ. اور وہاں پہ کیونکہ یہ پرائیویٹ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, تو پرائیویٹ کے اندر تو ویسے ہی آپ انویسٹ نہیں کر سکتے ہو. پبلک کے اندر تو ویسی ریسٹرکشنز تھیں کہ جی آپ اگر ایک طرف سے آپ کی فرم کر رہی ہے, یو کان جسٹ گو اینڈ بائی, کیونکہ آپ کو تھوڑا سا انسائڈر انفارمیشن ہو سکتی ہے, تو یو کان ایکٹ آن اٹ. پر یہ والی ہمیں اجازت مل گئی, ہم نے وہ اسٹیک خریدا. اینڈ دس اسٹوری از آلسو ریلیونٹ کیونکہ میوزک اسٹریمنگ کے اندر وہ ایک یہ تھی ایکسپلور کرنے کے لیے, اور وہی فل سرکل ہوئی چیز جب پاکستان میں شروع کیا. اور اسی طرح ساتھ ساتھ دیکھنا شروع کیا کہ کیا کرنا چاہیے. مین کوشچن جو کہ آنسر کرنا تھا اپنے لیے, وہ اس کی تھوڑی سی وہ ایچ ہو رہی تھی کہ یار اب کیا کرنا, رائٹ. اب تو آپ پہنچ کے کر لیا, سیکھ بھی لیا, ٹھیک ہے, پرائیویٹ ایکویٹی میں آنا تھا یا بائی سائڈ پہ آنا تھا, واٹ نیکسٹ. اور کچھ جو دوست وغیرہ تھے وہ یہ مینشن کرتے تھے کہ یار کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کہاں پہ ہے, اور وہ بات ہمیشہ ہی کرتے تھے یار سارا پاکستان کے لگے ہوتے, سارا وہ ساتھ کھا رہے ہوتے ہو, so why not like use what you have learned or do something in Pakistan. اور وہ پاکستان کا ہمیشہ امپریشن یہ تھا کہ یہاں پہ وہ اسٹرکچرز نہیں ہیں, یہاں پہ وہ گورننس اس طرح نہیں ہو سکتی, آپ کس طرح وہ ٹرسٹ بلڈ کریں. ڈبل بکس کا جو بار بار لوگ مینشن کرتے ہیں, like all of those considerations when added up together, it seems like an insurmountable challenge کہ جی آپ یہاں پہ کوئی اس طرح کی بلو چپ چیز سیٹ اپ کر سکتے ہو جو کہ آپ نے باہر سیکھی ہے, اور پھر اسی طرح کے ریٹرنس وغیرہ. اور ہم اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے زیادہ کہ پاکستان میں جو ڈیجیٹل لیئرز آف رسک ہیں وہ کیا کیا ہیں, اور ان کو کس طرح آپ کو کرنے ہے, رائٹ. الٹیمیٹلی ہم رسک لینے کے اس بزنس میں, اور پرائیویٹ ایکویٹی لیٹ اسٹیج ہے, اس میں تھوڑے سے کم رسک ہے اور ڈفرینٹ نیچر آف رسک ہے. پر 2016 میں جس طرح بلکہ آصف نے بھی مینشن کیا کہ جو ٹائم تھا نا وہ پاکستان میں گزارتا تھا, جو بھی آف ٹائم ہوتا تھا, اور فاؤنڈر سے لے کے نا بات چیت کرنا, لائک اسٹیک ہولڈر سے. انگلش ٹی ہاؤس ہے ایک لاہور میں ایک جگہ, وہاں پہ 2016 کے سمر میں مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ میں ایک ٹیبل پہ جا کے بیٹھتا تھا صبح پہ 10-11 بجے, اور کیونکہ باہر کی تھوڑے سے وہ لگے ہوئے تھے نا, تو تمیز سے بھی رہنا, یار سارا دن بیٹھے تو نہیں رہنا, تو میں وہ ہر گھنٹے بعد نا میں بیک آن ہالیڈے, میں صرف ہالیڈے میں ہوں. 2016 کے سمر کی بات ہے, میں صرف ہالیڈے پہ ہوں, اور مجھے اس وقت ہوا ہے کہ یار فگر آؤٹ کرنا ہے پاکستان میں کرنا کیا. اور انگلش ٹی ہاؤس کی ایک کونے میں بیٹھے نا ایک ٹیبل پہ, میں وہ ہر گھنٹے بعد نا میں نئی چائے اور وہ سارا آرڈر کرتا تھا, اور میں وہ ہر کسی کو نا میں نے ٹائم دیا ہوا تھا بیک ٹو بیک کہ یار آ کے 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی. اگین اس وقت کوئی اتنا ایکو سسٹم کا وہ نہیں تھا پتا کہ جی یار کہاں پہ جا کے, ایون دیز کانفرنسز تب تک نہیں شروع ہوئی تھی. اور وہ بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ ویٹر نے تیسرے دن اینڈ میں آ کے بولا کہ آپ پہلے انسان ہے جس کا 3 دن صرف چائے کا بل 10,000 سے اوپر ہے. اور وہ کہتے نہیں اتنی ضرورت نہیں آرڈر کرنے کی, میں اپنے اس میں نا کہ نہیں یار آپ لوگوں کے میں جگہ. پر اس سے فائدہ یہ ہوا کہ
بڑی جلدی ایک پتہ چل گیا کہ کون کیا چیز کر رہا ہے, رائٹ. اور اس میں How are you meeting these people جو آ رہے ہیں؟ یار میرے لٹرلی میں نے ٹو بی کوائٹ آنیسٹ میں نے اپنے جو ایلڈرس تھے جو تھوڑے سے کنیکٹڈ تھے جن میں کوئی فوج کا تھا یا کچھ, میں ایک لسٹ لے کے رکھتا تھا جو آف پیپل, اور میں ان سے وہ پہلے شیئر کرتا تھا آنے سے کہ میں کسی کو جانتے ہیں یا اگر اس فرم میں کسی کو جانتے ہیں تو وہ ایک کنیکشن کچھ ہوتا تھا, ان سے جا کے میں ملتا تھا, کیونکہ وہ کریڈینشیلس تھوڑے بہت ایسے تھے نا کہ وہ ہر کوئی شروع میں ٹائم دیتے تھے, اچھا MIT کا پڑھا ہوا بچہ اور اس طرح. What would you meet them for کہ بس مجھے ملنا ہے just to learn کہ پاکستان کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, پرائیویٹ سائڈ میں کیا ہے, پرائیویٹ ایکویٹی کے کیوں نہیں یہاں پہ فنڈز, یہ وہ اس وقت وینچر شینچر کی بھی نہیں اتنی بات ہوتی تھی, رائٹ, کیونکہ that was an asset class that was completely like unknown in the country. اور اسی طرح کرا کے میں اسی طرح پہنچا جہاں کی طرف where I met Mubariz for the first time, نیسٹ کا جو دور تھا, اور آگے پیچھے اس طرح پنجاب میں پنجاب IT بورڈ ہے جنہوں نے کس طرح پلان 9 پلان X کر کے ادھر ایک اسی طرح کی کمپنی تھی جو پٹاری کے نام سے میوزک اسٹریمنگ کرے, اور وہ میوزک اسٹریمنگ کا ہمیشہ کیونکہ وہ اسپوٹیفائی والی انویسٹمنٹ تھی تو ایک وہ تھوڑا سا تھیسس براڈلی تھیسس سمجھ آیا ہوا تھا کہ اس اسپیس میں اسٹریمنگ کی طرف موو کریں rather than outright ownership. اور ایک لوکلائزیشن کا ایلیمنٹ تھا کہ جی اگین اسپوٹیفائی سٹنگ دیئر کین ناٹ لائک address the local kind of like needs etc. وہ انویسٹمنٹ جس طرح بھی آگے پین آؤٹ کی, پر اوریجنل تھیسس وہ تھا. اور آئی ریمبر کہ پہلے ہماری جو مینجمنٹ میٹنگ کہہ لیں یا جو پچ ہوتی ہے, اسلام آباد میں چائے خانہ کے نام سے ایک ریسٹورینٹ ہے, اس کے اندر ان کا ایک 8 لوگوں کا ایک کانفرنس روم تھا جو کہ وہ پر آر کے حساب سے رینٹ آؤٹ کرتے تھے. وہاں پہ میں نے میسج کیا, احمد نقوی ہوتے ہیں جو کہ لکھتے ہیں لائک ایکس پہ بھی ہیں اور کرکٹ پہ بھی لکھتے ہیں, میوزک پہ بھی لکھتے ہیں, ان کو میسج کیا آؤٹ آف دا بلو اسی طرح کہیں ٹویٹر پہ یا کہیں کر کے, اور کہا کہ یار میں یہ میرا پروفائل ہے, میں لندن سے آیا ہوں تو کل مجھے واپس جانا ہے, تو پر ملنا تھا اراؤنڈ پٹاری. I tried to him, انہوں نے دوسری چیز نہیں کوئی پوچھی, دیر لائک کہ ہم کل آ رہے ہیں, تو وہ from Lahore from Lahore to اسلام آباد. میں نے وہ چائے خانہ والا وہ میٹنگ سینٹر وہ بک کیا, 4.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی, اور ابھی تک میرے پاس ہے, میں نے وائس میمو کے طور پہ سارا وہ ریکارڈ کیا کہ کل کو جا کے اگر سنڈیکیٹ کرنا اور انویسٹرس کو لانا ہے تو کس طرح بتائیں. اور میرے ساتھ میرا بھائی میرے کو لے کے گیا, ایک میرا بہت اچھا قریبی دوست اور انویسٹر بھی ہے فنڈ میں, زین ٹبانی, اور یہ ہم سارے جا کے ادھر بیٹھے اور ہم نے اس طرح کیا. 2 کروڑ روپے کی انہوں نے اس وقت آس کی, اور ہم جب باہر نکلے تو ہم ڈیپ بریف کرنے کے لیے ایک ہاٹ اسپاٹ ہے, ایک اور جگہ بیسکنگ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے کہا کہ اچھا ہے کس طرح کریں. میں نے اپنے پارٹنر جو ہے برنارڈ اور ایک بہت اچھا دوست کاشتن, ان کو کال کی, میں نے کہا یار اس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں, اچھا کس اسپیس میں ہے. تھوڑی سی شارٹ سی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو خود ڈال رہے ہو نا اتنا ہمیں بھی کاؤنٹ کرو, رائٹ. دس واز لائک سم آف دا ٹرسٹ دیٹ ہیڈ بین بلٹ ارلیئر کہ شروع کرو, اور لٹرلی شروع ہوئے 25 لاکھ کے ہم نے اس طرح کا وہ اسپلٹ کیا. 8 لوگ تھے اور ہم نے وہ کر کے پہلی اس طرح کر کے ڈیل کی, اور اس جب وہ ہم ڈیل اناؤنس کرنے لگے which was the last day of 2016, تو اس سے پہلے ہفتہ ایک پہلے نا اس کو کہا کہ یار اس کو تھوڑا سا اسٹرکچر دے دیں, تھوڑا نام سے دے دیں. سرمایہ کار کا تب نام آیا, ہاں, تو وہی تھا کہ یار کیا چیز سمجھ آ جائے. اور وہ یہ نا کہ سرمایہ کار کے پاکستان میں لائک سرمایہ کاری سے وہ پھر میں بیچ لیتے ہیں, اور سرمایہ دار کیا ہوتے ہیں اور سرمایہ کار کیا ہوتے ہیں, رائٹ. What's the difference? سرمایہ دار وہ ہوتے ہیں جو کہ جس کے ہولڈ سے ایسٹس, سرمایہ کار وہ ہوتے ہیں جو سرمایہ کاری کرتا ہے, جو کہ انویسٹ کرتا ہے بیسیکلی. الٹیمیٹلی اسمال ڈفرینس, پر وہ, اور ساتھ میں ڈومینس چیک کر رہا ہوں سمجھو کہ وہ والا جو ہے وہ کسی نے لیا ہوتا ہے فار سم نیوز پبلیکیشن, تو میں نے کہا خیر سی سے ہی ہو جائے. آدھا وقت لوگوں کو سمجھ لگا کہ یہ کوئی کار ریلیٹڈ کوئی چیز ہے, تو اس طرح وہ شروع کیا. اور پہلے دن آف 2017 یہ اناؤنس ہوا, اور پاکستان میں ایک جو لرننگ یہ ہوئی ہے نا کہ آپ تھوڑے سے پیسے ویو کریں نا تو آپ کی لائن تو اگلے شہر تک جائے گی باہر کر کے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک دم سے تھوڑی سی پروجیکشن ملی, تھوڑے لائک نیوز میں آنا شروع ہو گیا, اور میں واپس آ گیا تھا, GIC میں کام کر رہا, اور مجھے GIC میں ڈیسک میں بیٹھا ہوں اور مجھے ایک کال آتی ہے, کیونکہ ڈیسک فون اب آپ کے ڈائریکٹ تو نہیں ہوتے, آپ پہلے لائک کال دا فرم, ایکسچینج میں کال ہوتا ہے, ٹیل یو کہ کون سی ایکسٹینشن ہے, یا ان کو پتہ ہونا چاہیے ڈائریکٹ نمبر. وہاں سے کال ہے کہ اردو میں کوئی شخص بات کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے ملنا تھا. تو میں نے کہا اچھا کون بات کر رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ جی نہیں آپ نے جو شروع کیا نا نیا اس کے بارے میں کرنا تھا. میں نے کہا جی میں تو لنڈن میں بیٹھا ہوں,
کہتے ہیں جی ہاں آپ کی جو بلڈنگ ہے اس کی بلڈنگ کے نیچے اسٹاربکس ہے, میں اس سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا قاضی یہ تھا جی دنیا نیوز کا یو کے والا جو کورسپونڈنٹ اس نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ وہ جو گورے دوست ہیں نا انہیں بھی لے ان کو بھی ساتھ لیا اور یہ کہا لیپ ٹاپ بھی ساتھ لیا. تو بالکل they had no idea. نیچے گئے ہم تو انہوں نے کیمراز اسی طرح سیٹ کیے ہوئے اور انہوں نے ایک ٹیبل بھی سائڈ پہ رکھے ہوئے, یہ اسٹاربکس کے اندر ہو رہا ہے. And like right in London, ماپوراج کے ساتھ GIC کے جو آفیسز ہیں, and I hope my bosses aren't listening to this, کہیں گے تم کیا کرنے لگے ہوئے اس وقت. تو ہم نیچے گئے تو انہوں نے لیپ ٹاپ چبا کے انہوں نے کہا وہ جو آپ کی ویب سائٹ ہے نا اس کو کھول دے. تو وہ ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے تو پیچھے سے کیمرا جو ہے نا وہ یوں زوم ان کر کے زوم آؤٹ کر رہا ہے اور پورا اس طرح وہ ویڈیو بنا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو ہے ان کو کارسٹن جو میرا دوست تھا کہ ان کو تھوڑی سی اردو آتی ہے. میں نے کہا نہیں اردو تو نہیں اس طرح آتی, ایک آدھ لفظ بول دیں گے. تو میں نے کہا ہاں نہیں کیا بولیں, کہتے ہیں اچھا اب آپ نے کیا کرنا باہر چلتے ہیں, آپ دونوں واک کرتے ہوئے لائک لٹرلی اس طرح کی چیزیں ہونی تھی which was not tied to like you know what we were like intending for us to be. پر وہ اس وقت سمجھ آئے کہ یار یہ لوگوں تک میسج پہنچانا کہ کیا ہو رہا ہے, اس طرح کی چیزیں ساتھ ساتھ آپ کی کرنی ہوتی ہیں. وہ جب پہلے کی تو ایک تھوڑا سی اور زیادہ ڈیل فلو جنریٹ ہونا شروع ہوگی کیونکہ لوگوں کو جب پتا چلا کہ یار واقعی پیسے بھی آ گئے ہیں اس طرح انویسٹمنٹ ہے اس طرح, تو اس سے پھر جا کے اور زیادہ ڈیل فلو نہیں. ابھی تک میں لنڈن میں ہی ہوں, GIC کے ساتھ ہی کام کر رہا ہوں, پر وہ ایک دم سے کام کا اتنا وہ پریشر شروع ہو رہا تھا کیونکہ شروع میں جب آپ چیزیں شروع کرتے ہیں نا تو آپ سب کچھ کرنا ہوتا ہے, آپ جینیٹر سے لے کر سیلس مین تک آپ خود ہی ہوتے ہو اور وہ بھی آپ کو کام کے ساتھ کرنا ہے. تو سپورٹ کافی ملی. جو سارے کالیگس تھے انہوں نے کہا کہ یار رن ود دس, یو نیور نو کہ اس سے کیا بن سکتا ہے. اور وہ جو تھوڑا سا سلیک تھا اس کام کا وہ پک اپ کر رہے تھے کیونکہ اگین ریلیشن شپس تھی پہلے سے اس طرح. اور 4-5 مہینے گزرے, ایک اور ڈیل کی بیچ میں پروجیکٹ کے نام سے, سائم اگین گریٹ فاؤنڈر. اور تب جا کے پھر تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا کہ یار یہ کچھ بننا شروع ہو رہا ہے اس کا. 2017 کا اب میں آ گیا, تب میرے ساتھ وہی کارسٹن اور اس کی میسز آئے پاکستان, اور جہاں پہ بھی ہم جا رہے تھے وہ ویسے لوگ گورے دیکھ کے تو یہاں پہ پاکستان وہ تو آ کے تصویریں کھنچوا رہے ساتھ. پر انہوں نے بھی پک اپ کیا کہ یار یہ تو مطلب ایوری ونس کمنگ اپ اور آسکنگ کہ یار اچھا آپ کیا کر رہے ہیں, لائک یو نو وین از واٹس دا نیکسٹ انویسٹمنٹ. اس طرح کے پورے انسٹنٹ سوال ان کے جسٹ ٹو لرن اباؤٹ کہ کیا نئے ایونیوز کھل رہے ہیں. تو میں تب ڈیسیجن ہوا اور میرے کاسٹن نے میرے دماغ میں ڈالا کہ جی because this decision to move back is a hard one. رائٹ. وہ پیرنٹس آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں واپس آ جاؤ انٹل آپ انہیں کال کرتے ہو نا کہ میں واپس آ رہا ہوں, کہتے ہیں نہیں آپ اچھی نہ اچھی نہیں. رائٹ. تو وہ اسی طرح کی سچویشن ہو رہی تھی اینڈ اٹ واز اے ہارڈ ڈیسیژن کہ کیا کرنا چاہیے. اور قاسم نے یہ کہا کہ یار کین یو لیو ود یور سیلف ناٹ نوئنگ کہ واٹ یو کوڈ ہیو ڈن, رائٹ. اف یو کین بی اوکے ود دیٹ not knowing the answer and continue in your job, so then there is no decision to make. Just continue doing what you're doing. Regret minimization. Exactly, regret minimization framework. اور وہ جیسی وہ کی بات دماغ کو تو immediately decision ہو گیا کہ یار جو بھی ہے جا کے کرنا ہے, let's try it, give it a shot. اور تب 2-1 ہفتے رہتے تھے اس سال کا بونس ملنے میں. یہ ہائی فائنانس جو ہوتا ہے نا اس میں بونس وونس کے لیے آپ کام کرتے تھے اور کوئی بھی جا کے پہلے نہیں بتاتا کہ جی میں تو چھوڑ کے جانے والا. تو وہ پر وہ اس طرح کی وہ ایک ول ہوتی تھی کہ یار کانشیس پہ بھی تھا کہ نہیں جا کے ذرا صحیح طرح سے ڈیل کرنا ہے. باس سے جا کے بات کی اور وہ تو اتنے انکریجنگ تھے. میں نے کہا یار یا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مجھے جاؤ یا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا سر نہ کھاؤ, اب جو پاکستان لگے ہوئے تھے گو اینڈ ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ. اور تھینکفلی دے پلیڈ اے ویری ہیلپفل رول. میرے باس نے بھی انویسٹ کیا, کالیگس نے انویسٹ کیا ایونچولی ان دا فنڈ جو آ رہا تھا. تو اس سے شروع کی جرنی. گیو دم دا نوٹس. Last day was September of 2017. اکتوبر آف 2017 میں پہلے باہر کے جو انویسٹر تھے, جو پروسپیکٹو انویسٹر, ان کو پاکستان لے کے آئے جان بولز کے نام سے, جو کہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. انہوں نے ایک ہمیں آن کے انویسٹمنٹ سے شروع کیا. ویری کک آف فنڈ ریزنگ. اس وقت کچھ نہیں پتا تھا کہ جی اسٹرکچر کس طرح بنانا ہے, کہاں پہ ڈومسائل کرنا ہے, انفراسٹرکچر جو آپ کو شروع میں ڈالنا پڑتا ہے, ٹیم کا لائک یو نو ریچ کس طرح, ڈیل سورسنگ وغیرہ, on the go ساری چیزیں figure out. And what year is this again? 2017 کا end آ گیا. So Aatif is in 2017 کے end میں, 2018, 2019. Yeah. So this is 1 year before Aatif was coming to Pakistan. Now let's circle back to Misbah and then we tie up from that point onwards. So Misbah? Sure. But interesting to learn both your stories because some details I had heard and others I had not. So thanks, Mubariz.
So मैं पाकिस्तान और like you said born and bred, my father was in the Navy, तो Navy में मूव तो करते हैं लेकिन थैंकफुली कराची और इस्लामाबाद के आगे के बीच में ही जाना पड़ता है. सो आर्मी में आप छोटे कंटोनमेंट्स वगैरह में जाते हैं. नेवी में फ़ायदा ये है कि एजुकेशन के लिहाज से इतना डिस्ट्रप्शन नहीं होता कराची एंड इस्लामाबाद. सो फैमिली ज़्यादातर कराची में थी बट वी मूव कराची एंड इस्लामाबाद बोथ. तो बचपन मेरा दोनों जगह पे गुजरा. समर हॉलीडेज वर ऑलवेज इन कराची. And had now as a baby I'd been out of the country, but as a child or teen never been out of the country. And then my father got posted in the Pakistan embassy in Paris for a few years. तो वो पहला मौका था कि मुल्क से बाहर गए as a 15. Then my brother was a few years younger. So it was an excellent opportunity for us. थोड़ा exposure हुआ बाहर ज़िंदगी कैसी होती है क्या होता है. और फिर मैंने O levels करके वहाँ गई और A levels फिर वहीं किए प्राइवेट स्कूल में. और उस वक्त मुझे शौक था कि यूके और यूएस में अप्लाई करूँ फॉर ग्रेड्स. मसला भी ये था कि छोटे स्कूल में थी. वाज अ बाइलिंगुअल स्कूल. फॉर समबडी दैट गॉट अ C in O level maths, I should not have taken add maths and A levels, but I did. थोड़ी गाइडेंस भी नहीं थी तो आई थिंक ये भी था कि आई वाज काइंड ऑफ लाइक फिगरिंग थिंग्स आउट ऑन माय ओन. And then so realized halfway through कि these are not the subjects for me, and then changed subjects at all. But point is कि I think पाकिस्तान में उस वक्त my friends and all had a lot more focus and support on figuring out कि college कहाँ जाना है, किस तरह apply करो. एक थोड़ा ecosystem बना हुआ था. मैं थोड़ा वहाँ पे अकेले में was trying to figure it out. So my parents always said हम पाकिस्तान जाने वाले हैं वापस, हम हमारे साथ पाकिस्तान ही आना. और IBA, my cousin had gone to IBA, similar to what you said, like you see cousins and other family members. तो she had gone to IBA a few years earlier. तो जैसे देखो कितना अच्छा business school है, तो मैं economics में शौक है तो वही कर लेना. तो I made a half-hearted attempt to do some applications, but I didn't really push it. And I think थोड़ा pressure में भी आके ऐसा अच्छा ठीक है I'll sort of come back. और ये भी था कि कुछ UK में तो grades के dependent होता है admission, तो I didn't get the grades that I needed to get. And so जो आए वो सही थे, बुरे नहीं थे, लेकिन वो नहीं थे जो LSE में मुझे conditional approval मिली हुई थी. I did not get that. So came back, applied for IBA, got in. And up to then it was like अच्छा इकोनॉमिक्स अकाउंट्स कर लेते हैं इसलिए कि समझ में आता है. मैथ्स में इतना शौक नहीं है. इंग्लिश लिटरेचर में बहुत शौक था लेकिन आई वाज़न्ट थिंकिंग ऑफ गोइंग इनटू दैट. तो IBA जाके वाज लाइक अच्छा बिजनेस कर लेते हैं. एट दैट टाइम आई ऑफन जोक, मैं कुसुम से भी कहती हूँ कि मैंने उस वक्त MBA किया जब MBA वाज स्टिल कूल. बैक इन 94 आई स्टार्टेड एट IBA. सो वहाँ पे शुरू किया. देन ऑप्शन होता है फाइनेंस करें या मार्केटिंग में, मेजर किस में करना है. एंड आई हैड दिस misconception as I will say कि नहीं मार्केटिंग तो सर इतना इंट्यूटिव है, कोई भी कर सकता है, आसान काम है. फाइनेंस इज अ रियल वर्क. काम करना है तो फाइनेंस सीखो. सो आई मेजर्ड इन फाइनेंस. फिर वहाँ से हुआ कि इंटर्नशिप कहाँ करनी है. उस वक्त फाइनेंस वाले मेजर्स वर डूइंग इंटर्नशिप्स इन ब्रोकरेज हाउसेज एंड बैंक्स. तो एक मैंने सिटी बैंक में इंटर्नशिप की, एक मैंने JS में इंटर्नशिप की. और फिर जब तक मैं ग्रेजुएशन का टाइम आया तो उस वक्त ब्रोकरेज वॉज नॉट डूइंग टू वेल. सो इट वॉज काइंड ऑफ लाइक ऑब्वियस कि अच्छा अगर आप फाइनेंस कर रहे हैं तो फिर बैंकिंग में जाना चाहिए. और अगर बैंकिंग में जा रहे हैं तो फिर फॉरेन बैंक में जाना चाहिए बिकॉज लर्निंग सबसे ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे. और अगर फॉरेन बैंक में जा रहे हैं तो फिर 2-3 ही टॉप बैंक्स थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ABN AMRO, सिटी बैंक एट्सेट्रा. खैर सो आई अप्लाइड टू सिटी एंड आई गॉट इन. एंड उनका MT प्रोग्राम में यू डू अ रोटेशन थ्रू ऑल द डिपार्टमेंट्स, वो किया. एंड देन आई एंडेड अप इन कैश मैनेजमेंट विच इज़ ट्रांजैक्शन बैंकिंग. Started out with that, which hindsight में was really great because transaction banking में आपको पता चलता है कि business का काम क्या है, पैसे अंदर कैसे आते हैं, पैसे बाहर कैसे जाते हैं, collections and payments, cash cycles, everything around sort of managing turnover and payments. So anyway, great exposure. वो किया कुछ साल. Moved to the corporate. It was all within the corporate bank, but then moved to corporate finance. Corporate finance में आप उस वक्त सिटी बैंक में ये होता था कि the relationship manager would do all the credit management. सारे लोन्स का मैनेज करना, ट्रेजरी, ऑल ऑफ दैट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑफ द कस्टमर. एंड आई वाज लुकिंग मोस्टली एट केमिकल एंड फार्मा नेम्स एंड सम मल्टीनेशनल्स, FMCG. तो वो एक्सपोजर भी मिला कि कस्टमर से डील करें. और फिर ये भी हुआ कि फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ऑल ऑफ दैट वाज बीइंग डन. आई वाज रनिंग $100 million से ज़्यादा मेरी अपनी का क्लाइंट बेस था. बट आई वाज गेटिंग रेस्टलेस. अब नाउ दिस 5 years in, और मैं ये सोच रही थी कि मैं at this point I've come because I just gone through the motions. What do I want to do next? And I didn't know what I wanted to do. This is now 2004. Yeah, 2003, 2004. I started in 98. So 2003 में 5 साल तक हो रहे थे. And I was like, I don't know what to do. I was talking to my supervisor, I was talking to my boss, and
And they were looking to set up Citibank में, again post 9/11, Citibank was a very visible American bank. They were like, हमें public affairs officer चाहिए, लेकिन we don't want to hire someone from outside. We want someone who understands how the bank works. So it was an opportunity that was given to me, and I took it. And at that time, I remember a lot of my peers were like, "तुमने demote कर दिया है? Like, are you sure you want to do this? Because हम तो hardcore bank, you know, like this is like the cream of the crop area, which is like corporate finance and Citibank का investment bank उस वक्त तक साथ side पे but बंद हो रहा था. So that wasn't an option, but it was corporate finance. And I said, yeah, because I don't know if I want to continue with this. मुझे बड़े होके banker नहीं बनना. So I moved into that role. But the great part about that was I was working very closely with the CEO. Now in hindsight, अगर सोचे आजकल जो term इस्तेमाल होती है, probably more of a chief of staff role because I did a lot with his office directly. लेकिन उस वक्त State Bank के reforms भी हो रहे थे. Citibank was very involved in working with Dr. Ishrat Hussain on like a lot of changes in the system, in the banking system. तो वो I got a very good perspective on that. वो देखा, communications manage किया, और एक और चीज़ थी development. So that role was the liaison for Citigroup Foundation, जिसके सारे development related जो investments होते थे या support होती थी पाकिस्तान में, वो हमारे office के through जाती थी. कश्मीर का earthquake हुआ, did a lot in terms of fundraising for good causes in Pakistan. Citigroup Foundation से भी AKU के लिए हम लोगों ने fundraise किए, Citibank alumni से. So I got more interested in the development side, but I never wanted to leave. Mind में ये था कि भाई MBA किया हुआ है, hardcore finance किया हुआ है, जाके किसी NGO में नहीं काम करना. And that's where I came across Acumen, जिसकी हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. तो Acumen उस वक्त in 2006 was just entering Pakistan, and Acumen is basically a social venture fund. तो वो ये करते, उस वक्त ये करते थे कि वो philanthropic पैसे रेज करते थे, लोगों से donations लेते थे, और फिर उनको long term perspective में social entrepreneurs में invest करते थे. यानी कि healthcare, housing, water, energy, finance, microfinance, education, agriculture. और the idea was कि आप sustainability के को mind में रखते हुए आप impact कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप grant दें और वो पैसे ख़त्म हो जाएं. So that really appealed to me, saying, okay, I'm actually evaluating. So जिसको generally impact investment कहते हैं. I said I'm evaluating investments. I'm using my finance skills, but I'm also doing good because there is impact that's being measured as well. Double bottom line investing भी कहते हैं उसको. So anyway, long story short, I joined Acumen. Started with, I was a second employee, helped build the team. हमने to the extent कि हमने जाके बर्तन वगैरह भी, stationery भी office की खुद खरीदी थी. So it was really startup kind of experience, but there was a global organization where we could learn a lot from. That experience, I feel like up to now, जैसे मैंने पहले कहा था कि very privileged to us to an extent कि maybe पैसे वाइज प्रिविलेज नहीं थे. नेवी की नौकरी में कोई पैसे ज़्यादा बनते नहीं हैं, बट वेरी प्रिविलेज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. सो देन गोइंग टू IBA, देन गोइंग टू Citibank, अगेन वेरी मच इन अ बबल. तो Acumen के साथ जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बस्तियों में गई, लाहौर के बाहर, कराची के बाहर, कच्ची आबादियों में गए, खुदा की बस्ती में जाके बैठे, लोगों के साथ समझने की कोशिश की कि लोग पैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, नीड्स क्या हैं, गैप्स क्या हैं. That, to be honest, मुझे अपने मुल्क के बारे में ज़्यादा पता चला उन 4-5 सालों में, जो मैं एक तरह से मैंने उस तरह से देखा नहीं था पहले. So that was a great learning opportunity for me. And with Acumen, I moved to New York. I was with them for a few years over there. I worked for a foundation for a year, the American Pakistan Foundation. And then I moved into a fintech startup. और उस वक्त मुझे foundation से निकलना था because again, वो back to the non-profit world, I didn't feel like I was a good fit. And I actually ended up meeting somebody who was telling me what he was doing, a Pakistani American and Pakistani but based in America. और मैंने कहा ये फिनटेक होता क्या है? उन्होंने जो मुझे एक्सप्लेन किया कि ये सिक्योर ऑथेंटिकेशन होता है, फिर हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, and it went over my head. But I kept thinking about it later and I said, ये तो मुझे बहुत interesting लग रहा है. And like again, I think because I'd taken a couple of risks, I wasn't scared कि अच्छा मैं इसमें explore करके देखती हूँ कि होता क्या है. So I said, look, I'm very interested. I want to learn more. The CEO was an American lady, ex-Mastercard. So she had, he said, तुम उनसे बात कर लो. If she, is looking to hire a team, maybe she can hire you. Yeah. So I got the job. I got hired. At the same time, my father was unwell. So I wanted to move back to Pakistan. So the benefit of this company was that they were working with a tech team in Pakistan. And the pilot had been done in Afghanistan. So they said कि हाँ फिर तुम्हें पाकिस्तान में बेस होना है, तुम यहाँ आ जाओ, हमारे we don't have an office or anything, but काम यहाँ पे ही है. And so literally within like a week of joining, I moved back. And उस वक्त मैंने सोचा था कि temporary होगा, and I would like actually move on. And then I ended up staying.
for various personal reasons. So that was basically my startup experience. Okay. And in hindsight, fintech थी, startup थी, पैसे भी raise किए, समझने की कोशिश भी की कि काम कैसे होता है. Very, very early stage. Again, second employee over there as well. And that kind of gave me exposure to markets in Africa, in Asia, in the Middle East, Pakistan, Bangladesh, India, Afghanistan, South Africa, Tanzania, because I was on the business development side. But I was also the person jo technology team or business ke beech mein kind of go between. So a lot of it really helped me understand कि technology में होता क्या है, लेकिन also how do you make it work for the business, market opportunity किस तरह ढूंढते हैं और उसको किस तरह से exploit करते हैं. And again, can come to that later, but lots of lessons learned about what not to do. Yeah. Because really, I mean, if you're doing it, you realize ke, and then in hindsight, you know what all there is. So yahan tak I was with them till 2017. But going back into the journey, 2010 mein, when my partner in the fund, Kulsoom Lakhani, was setting up Invest to Innovate as a startup accelerator in Pakistan, which came at the same time jab PITB ka Plan 9 bhi set up hua tha. 2011 में launch हुआ. So she asked me to be on a board of advisors. तो उससे मुझे not only acumen में early stage businesses का थोड़ा exposure मिला था, but by being on the board of advisors for I2I from 20. You were there since 2010. I was the first person she asked. Okay, wow. Zoom and you, like कैसे connection हुआ? तो we had met जब मैं acumen में थी, उसके family office ने acumen में donation किया था, and that's how we met, and we were like-minded, and she was like very interested in social entrepreneurship. तो हम काम के सिलसिले में मिले थे, but then we had common friends. तो मैं न्यूयॉर्क में होती थी, वो DC में होती थी. When she came, we would meet up as well. 15 साल हो गए. 15 साल तो हो गए आराम से. So now this is going back to like 2009, 2010 that we've known each other. So she had said, come and be an advisor. तो वहाँ से I started seeing what was happening in the startup space. So like what you were saying, Rabeel and Aatif, to your point also, उस वक्त इन्वेस्टमेंट साइड पे कितना कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन स्टार्टअप साइड पे हो रहा था. स्टार्टअप साइड पे देयर वर थिंग्स हैपनिंग, पीपल वर डूइंग थिंग्स, एक्सेलरेटर्स आने शुरू हुए, एनआईसीज वगैरह तो उसके काफ़ी बाद में आए. बट एनीवे देयर वाज एन इंटरेस्ट इन दैट स्पेस. एंड देन इन 2017, आफ्टर 20 years of working, I was burnt out, and I said, मुझे I need a sabbatical, I need to take a year off. And वो शुरू किया मैंने, 2-3 महीने हो गए, and I was talking to Kulsoom, and she was like, no, I want to set up a fund because I feel like ये एक opportunity है पाकिस्तान में. बट मैं मुझे अकेले नहीं करना, तो why don't you do it with me? पहले तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे लिए नहीं है, it's not my space. And she goes, but why not? So the more I thought about it, the more I said, अच्छा जहाँ पे मैंने काम किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, I've been on all sides of the table. मैंने बड़े कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है, मैंने छोटे सोशल एंटरप्रेन्योर्स में हाई रिस्क में भी इन्वेस्ट किया है, मैंने स्टार्टअप्स को मेंटोर भी किया है थ्रू I2I और सिलेक्ट भी किया है और देखा भी है कि वो मार्केट किस तरह से बढ़ रही है. और फिर मैंने स्टार्टअप में खुद भी काम किया है, तो वो भी देखा है अंदर से कि वो कैसे काम करता है. So the more I thought about it, the more I said, okay, this kind of makes sense. So now we're at December 2017 is when she said, think about it. April 2018 is where I said, okay, let's do it. और फिर हमने साथ काम किया फंड रेजिंग में, सेटअप करने में, और हमने इस तरह से राइट अवे फंड सेटअप नहीं किया. हमने एक SPV सेटअप की, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप की, जिसमें हमने कहा थोड़े से पैसे रेज करते हैं और हम पैसे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें ताकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बढ़ जाए. और उसको एक्चुअली टू दिस वीक इज 5 years. This was 2019. So August 2019 we officially announced the fund, but it was not a fund entity. It was just an SPV. It was a company जिसमें हमने लोगों से इन्वेस्टमेंट लिया और हमने कहा अच्छा हम इन्वेस्टमेंट इसके थ्रू करते हैं. तो उस टाइम से अब तक 5 साल हो गए. बट चलते चलते फिर जब हमने फंड का फर्स्ट क्लोज किया, दैट वाज 2020 मार्च. अच्छा, नाउ दिस इज a pattern is that 2017 everyone's getting some sort of a life realization कि पाकिस्तान वापस जाना है, या in your case you were already here, right? और दूसरा कि BC करना है, पाकिस्तान वेंचर कैपिटल करना है. सबसे पहले तो क्विकली वेंचर कैपिटल होता क्या है? लाइक माई अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर आप एक VC फंड हैं, आप लोगों से पैसे रेज करते हैं और आप फिर मल्टीपल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं और आप उन लोगों को वापस देते हैं. दैट्स द वेरी बेसिक फंडामेंटल ऑफ इट, राइट? बट ये तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी करते हैं, जो थोड़ी बड़ी कंपनीज में करते हैं, जो पब्लिक मार्केट्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स वो भी यही करते हैं. अब वेंचर कैपिटल जिस कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, उनमें ऐसा क्या मुख्तलिफ बात है, उसमें ऐसी क्या स्पेशल बात है जो ये बाकी उनसे मुख्तलिफ? Like what is it that separates VC from other asset classes?
اور اس میں میرا خیال ہے SPV والی بات بھی تھوڑی ہاں وہ بھی جب آپ شروع کرتے ہیں تو اکثر کامن پیٹرن آپ لوگ لے کے آتے ہیں, تو وہ کیا ہوتی ہے ڈفرینس کیا ہے؟ So starting off, like anyone of you can jump in and answer. Okay, what's the difference between VC companies? Kya hoti hai wo? So Rabeel has experience on both sides, so I think you should talk about private equity first maybe, کہ اس میں کیا ہوتا ہے, پھر میں venture کو اس پہ ایڈ کر دیتا ہوں. So private equity اور venture capital بھی ایک sub asset class ہے, وہی private equity. Basically آپ کا جو spectrum ہے of capital that you can use to build a business, اس میں آپ کی ایک ڈیٹ سائڈ ہوتی ہے اور ایک ایکویٹی سائڈ ہوتی ہے, اور اس میں آپ کی ڈفرینٹ اسٹیج کے مطابق آپ ڈفرینٹ ٹائپس آف کیپٹل کو استعمال کرتے ہو ٹو گرو دا کمپنی اینڈ لائک افیکٹولی گیٹ اٹ ٹو اے اسٹیج. جب آپ بہت بڑے ہو جاتے ہو اور آپ پبلکلی لسٹ ہو جاتے ہو تو وہ اس کو پبلک ایکٹیویٹیز بولنا شروع کرتے ہیں, جہاں پہ آپ کی انفارمیشن ساروں کی ایک ہی مل رہی ہوتی ہے اور وہ ٹرانزیکشن آپ کی اوور دا کاؤنٹر Publicly listed stock market with this side. تو اسٹاک مارکیٹس کی لسٹنگ سے پہلے جتنی بھی کمپنیز ہے اس کے اندر اگر آپ ایکویٹی ٹائپ انویسٹمنٹ کریں تو وہ پرائیویٹ ایکویٹی کہلاتی ہے. اس پہ بھی ڈفرینٹ اسٹیجز آ جاتے ہیں. جو سب سے ارلی اسٹیج ہوتی ہے جو اس میں عاطف ایلیبریٹ کریں گے, جس کو جنرلی وینچر کہتے ہیں, جہاں پہ شروع کے بزنس ماڈل کی ایکسپیریمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, طریقے ڈھونڈے جا رہے ہوتے ہیں کہ ادھر ڈو دا تھنگس ڈفرینٹلی, اور وہاں پہ جو پروفائل ہوتی ہے کمپنیز کی جن کے اندر وینچر سوٹ کرتے ہیں, وینچر انویسٹمنٹ سوٹ کرتی ہے, وہ بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے آپ میچور کرتے جاتے ہیں تو وہ آپ کی ڈفرینٹ ٹائپس آف سب ایسے کلاس کے اندر ایک آ جاتے ہیں. سر میچورٹی کیا ہے؟ میچورٹی صرف ٹائم گزرنا ہے یا میچورٹی کے بزنس نے کچھ مائل اسٹونس ریچ کر دیے ہیں یا بزنس مختلف ہو گیا ہے؟ آئی تھنک بہت زیادہ مائل اسٹون ڈریون ہے, پر وہ نیچرلی کیونکہ ٹائم لگتا ہے آپ کو ادھر پہنچنے میں, تو اس لیے ہم ٹائم کا ایک وہ ریفرنس کریں. پر الٹیمیٹلی یہ جو ہم سیریز ABC وہ بولتے ہیں, وہ بھی ریپرزینٹ ڈفرنٹ اسٹیجز آف اسٹیجز آف کمپنیز جرنی, اور اس کے ساتھ ہی فائنانسنگ کنٹینیوم چل رہا ہوتا ہے, اور وہ ڈفرینٹ اسٹیج کے مطابق جو آپ کی فائنانسنگ آپ یوز کر رہے ہوتے ہو کمپنی کو گرو کرنے کے لیے, whether that's to acquire customers یا پھر آپ کے نئے پروڈکٹس کو لانچ کرنے کے لیے ایکسیٹرا, وہ ایک پرائیویٹ اسفیئر میں جو بھی ہوتی ہیں, اور وہ ایکویٹی ٹائپ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ پرائیویٹ. I think also it's important to add کہ equity ہے کیا, right? So equity is کہ آپ اپنی کمپنی کی شیئر ہولڈنگ میں کسی کو شامل ہونے دیں, تو آپ اپنی کمپنی میں پارٹنرز لے رہے ہیں, وچ از ویری ڈفرنٹ فرام ڈیٹ, یا آپ کسی بوروئنگ اگر کریں. تو ایکویٹی کا جب یہ جو ساری ہم اسپیکٹرم کی بات کر رہے ہیں, وہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ شیئر ہولڈر کے طور پہ آتے ہیں کمپنی کے اندر. اب وہ ہے کہ جلدی ارلی اسٹیج پہ آ رہے ہیں, لیٹ اسٹیج پہ آ رہے ہیں, وہ پھر وہ ہے. بٹ آئی تھنک ایکویٹی از آلسو امپورٹنٹ ٹو سے کہ ایکویٹی انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے, اور ایکویٹی انویسٹمنٹ ورسز ڈیٹ انویسٹمنٹ. تو آپ شیئر ہولڈر, کب ایک بزنس کو ایکویٹی ریز کرنی چاہیے, کب ڈیٹ ریز کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ کی جو ڈیٹ کی ہوتی ریز کرنے کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پریڈکٹیبلٹی آف کیش فلوز ہو, کیونکہ آپ کو اس ڈیٹ کو سروس کرنے کے لیے, ری پے کرنے کے لیے ایک ڈیفائنڈ ٹائم فریم کے اندر ہونا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کا رسک تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور آپ کی اپ سائڈ کیپ ہوئی ہوتی ہے آن دا ڈیٹ سائڈ. تو وہ کمپنیز جب آپ ایک اسٹیج پہ ہوں جہاں پہ آپ کی پریڈکٹیبل کیش فلوز ہوں تو تبھی آپ ریز کر سکتے ہیں. اس لیے وہ ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں مسئلہ کہ بینکس لون نہیں دیتے, اور لون اس لیے نہیں دیتے کیونکہ رسک ہوتا ہے نا ایسوسیٹیڈ ود اٹ, اور وہ آپ کو ایک جو میچوریشن اسٹیج پہ پہنچنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ آپ پرڈکٹ کر سکتے ہیں ریزنیبلی ود ان سم باؤنڈ آف رسک کہ اتنی کیش فلو بن جائے گی جس کی وجہ سے آپ سروس کر سکتے ہیں. اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ جتنی پرڈکٹیبل آپ کی کیش فلوز ہوتی ہے اتنی ہی آپ کی کاسٹ آف کیپٹل کم ہوتا ہے. تو ڈیٹ in general should cost less than what equity will cost. اور equity کے اندر بھی فرق کیا ہوتا ہے, جو late stage company ہوتی ہے وہ should be cheaper compared to early stage. By cheaper in equity you mean کہ وہ آپ کی کمپنی کی valuation زیادہ جو آپ کی ریٹرن ایکسپیکٹیشنس ہیں اس انویسٹمنٹ کے ساتھ, تو جو آپ پبلک سائڈ پہ کر رہے ہیں اس کی آپ کی پرائیویٹ سے کم ہونی چاہیے, کیونکہ وہ زیادہ میچور کمپنی ہے, اس کے ایونیوز آف فائنینسنگ بھی زیادہ اویلیبل ہے. تو جس طرح آپ جاتے ہو آپ کی ریٹرن ایکسپیکٹیشن آف این انویسٹر وہ کم ہو رہی ہو, جیسے جیسے رسک کمپنی کا کم ہو, بزنس کا کم ہوتا جاتا ہے, ویسے ویسے ریٹرن ایکسپیکٹیشن بھی بالکل اسی طرح. And that's from an investor's perspective, right? So if you talk about it from an entrepreneur's perspective, اگر میری بزنس ہے تو مجھے لون اسی وقت لینا چاہیے جب مجھے میں یہ کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں کہ میں یہ لون واپس کر سکتی ہوں. تو ٹو یور پوائنٹ اباؤٹ پریڈکٹیبل کیش فلوز, رائٹ؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں ارلی اسٹیج پہ اکثر بزنسز لون کے لیے صحیح نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیش فلوز آ رہے ہیں یا نہیں. یا تو آپ کے پاس سبسکرپشن بزنس ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پورے سال کے تو آپ نے پیسے آنے ہی آنے, یا پھر وہ ارلی اسٹیج نہیں رہتا, پھر وہ بزنس ارلی اسٹیج بھی ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف مائلسٹونز آف دا بزنس. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر آپ کو کیش فلوز آ رہی ہیں تبھی آپ ان کو لون لینا چاہیے, رائٹ؟ کہتے ہیں چادر دے کے پاؤں پھیلاؤ.
اس وہ کانسیپٹ ہے. بٹ ایکویٹی تو آپ کی کمپنی کے اندر ہے, اٹس ناٹ ٹینجیبل. آپ اس کو 10 لوگوں کے ساتھ پارٹنر شیئر کر لیں یا 5 لوگوں کے ساتھ کر لیں, آپ 100 روپے پہ کر لیں یا آپ 2 روپے پہ کر لیں, فلیکسیبلٹی بہت آ جاتی ہے فاؤنڈر کی طرف, انٹرپرینیور کے پاس. بٹ یہ مائنڈ میں رکھنا ضروری ہے کہ دیٹس وائی ارلی اسٹیج میں زیادہ تر لوگ ایکویٹی کے لیے جاتے ہیں, لیکن ان کے پاس وہ کیش فلوز نہیں ہوتی کہ ان کو لون کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے, وہ ڈیٹ کے لیے. رائٹ, وہ دونوں سائڈس کے لیے رسک ہے نا. ڈیٹ دینے والے کے لیے بھی رسک ہے کہ ان کو ملے گا نہیں, لیکن فاؤنڈرس کے لیے بھی رسک ہے کیونکہ ڈیٹ جو ہے وہ زیادہ سینئر ہوتا ہے. سو ایکویٹی میں تو چلے ہم پارٹنر بن گئے, سنک اور سنک ٹوگیدر, جتنی بڑی کمپنی ہوگی دونوں کا فائدہ ہے, اور اگر لاس ہو گیا تو دونوں کا نقصان ہے. لیکن ڈیٹ پہ ٹیکس لائک جس طرح آپ بینک سے لون لیتے ہیں, آپ نے گاڑی پہ لون لیا, بینک کو پیسے واپس چاہیے, تو اسی طرح سے آپ گاڑی کے لیے لون لے رہے ہیں تو وہ کمپنی کسی پوائنٹ پہ آئے گی اور کہے گی کہ اب تو آپ کے کیش فلوز اچھے نہیں لگ رہے, تو ہمیں ڈیٹ فوراً چاہیے, اور اس کے کووننٹس ہوتے ہیں بڑے اسٹرکٹ. تو ڈیٹ جس اسٹیج پہ پاکستانی اسٹارٹ اپس ہیں اب جا کے کچھ پہنچ رہی ہے اس اسٹیج پہ کہ شاید وہ کنسیڈر کریں, بٹ موسٹ فاؤنڈرس کے لیے وہ ارلی اسٹیج پہ ڈیٹ نہیں رکھنا. اچھا, کمنگ بیک ٹو وینچر اینڈ پرائیویٹ ایکویٹی پروفائل, بس اب ہم ایکویٹی کی اسپیس میں رہ رہے ہیں, تو وینچر بزنس کس طرح ڈفرینٹ ہے پرائیویٹ ایکویٹی سے؟ سو آئی تھنک دا ڈیفائننگ تھنگ از جو رابیل اور مسباہ نے بات کی کنٹینیوم ہے, تو بیسکلی اس کنٹینیوم پہ جب آپ ارلی آ جاتے ہیں جہاں انسرٹنٹی بھی ہائی, وہ انسرٹنٹی آپ کی آئیڈیا کی ہو سکتی ہے, کبھی آئیڈیا ویلیڈیٹ نہیں کیا مارکیٹ نے, آپ کے پروڈکٹ مارکیٹ فٹ نہیں ہے, وہ انسرٹنٹی آپ کے اسکیل کے حساب سے ہو سکتی ہے کہ آئیڈیا شاید اچھا ہے لیکن اتنا بڑا نہ ہو سکے, تو بہت سارا فیوچر انسرٹن ہے. تو ایک اس کی ڈیفائننگ کریکٹرسٹک یہ ہے. دوسری ڈیفائننگ کریکٹرسٹک اس کی کیا ہوگی کہ ہائر گروتھ. تو کیونکہ آپ اتنا جلدی آ رہے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ ورتھ نہیں ہوگی اگر ایک بڑی ہائی گروتھ پہ ایک بڑی آؤٹ کم نہیں ہوتی. اور وینچر کی ڈسٹریبیوشن پاور لا ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے جس کے بعد میں آ جائیں گے. تو یہ دو کافی بڑی چیزیں ہیں. تو آپ یہی دیکھتے ہیں کہ چاہے اینجل انویسٹرز انویسٹ کر رہے ہیں یا وینچر کیپٹل ایز اے فنڈ انویسٹ کر رہے ہیں, اکثر وہ اسٹارٹ اپس میں جن میں ٹیکنالوجی کو یہ اینگل ہوگا, کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کو ہائر گروتھ پاسبل ہوتی ہے اور وہ ارلی اسٹیج پہ آ رہے ہوتے ہیں. ریٹرن آپ کا آتا ہے کہ اس میں سے کافی چیزیں نہیں ورک آؤٹ کریں گی, لیکن جو کریں گی ان کا سائز اور گروتھ اسکیل بہت جلدی ہوگا, تو وہ بہت ویلیوبل ہو جائیں گی اور دے ول میک اپ مور دین آل دا لاسز کمبائنڈ, اور اس طرح اوور آل پروفٹ. But coming back to the thing is کہ why, so for example اگر مجھے ایک ریسٹورینٹ کی چین کھولنی, میں کہتا ہوں کہ جی بہت سارے میں برگرز بیچوں گا وغیرہ اور وہ میں پورے پاکستان میں بنانا شروع کر دوں گا, is that also a startup? Because ایک جو ڈبیٹ ہمیشہ رہتی ہے startup versus what is called SME, right, which is a traditional business quote unquote versus جی یہ startup ہے اور یہ tech business. کون سا مطلب یو مینشن کہ ٹیکنالوجی کا ایسپیکٹ ہونا ضروری ہے, کیوں, مطلب اسٹارٹرس میں ایسے کیا چیزیں ڈفرینٹ جو ایک ایس ایم ایز یا ٹریڈیشنل بزنس کو سیپریٹ کریں؟ دیکھیں اس میں ملٹیپل چیزیں. اگر ریسٹورینٹ کی ہم ایگزامپل لیں تو آپ نے ایک ریسٹورینٹ بنایا, وہ چلنا شروع ہو گیا, اب آپ کو دوسری جگہ جانا ہے تو آپ کو اتنا ہی کیپٹل چاہیے, 10 بنانے ہیں تو 10x کیپٹل چاہیے, تو کوئی اسکیل کے ساتھ آپ کو ایفیشنسیز نہیں آ رہی. ویئر ایز ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس میں کیا ہوگا کہ یس ایک آپ کی فکس کاسٹ ہے, شروع میں آپ کو ٹیم چاہیے, آپ نے پروڈکٹ ڈیولپ کرنی ہے, آپ نے سافٹ ویئر بنایا, اس کے بعد آپ پہلے 10,000 کسٹمرس کو سرو کر رہے ہیں, اس سے آپ کو کچھ ریونیو آنا شروع ہو گیا. اس 10,000 کو جب آپ 1 لاکھ پہ لے کے جائیں گے تو آپ کی کاسٹ 10x نہیں. تو الٹیمیٹلی ہائر گروتھ جس کے لیے آپ کو مزید کیپٹل شاید لینا پڑے ملٹیپل اسٹیجز میں, ایک پاتھ ہے کہ ایک پوائنٹ پہ آ کے آپ کیش فلوز جنریٹ کرنا شروع کریں گے پازیٹیو. ریسٹورینٹس میں ایک ہے یا زیادہ ہے, اتنا ڈفرینس نہیں پڑتا. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایمرجنگ مارکیٹس میں ایکچولی کافی سارے بزنسز ہائبریڈ ہوتے ہیں. تو اگر آپ B2B اسپیس دیکھ لیں جس میں B2B ریٹیل کو آن لائن آنا ہے تو اس میں ٹیکنالوجی کا ایک بڑا کمپوننٹ ہے, لیکن آپ کو ویئر ہاؤسنگ بھی کرنی ہے, انوینٹریز بھی مینیج کرنی ہے, تو وہ سم ویئر ان دا مڈل ہے. لیکن پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ اینڈ وہ ایفیشنسیز اور اسکیل کس پوائنٹ پہ آئے گا, کس اسکیل پہ آئے گا. ایٹ لارج انف اسکیل میتھ اسٹل ورکس آؤٹ, جس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ VCs اور ہائبریڈ بزنسز میں بھی انویسٹ کریں. One terminology that we use is tech and tech enabled. ٹیک کا مطلب تو آپ کو پیور ٹیک بزنس ہو گئی, ٹھیک ہے. آپ پیور ٹیک مطلب کہ میرے پاس کوئی فزیکل ٹچ پوائنٹ نہیں ہے, بس میں ایک ڈیجیٹل گڈ کنزیوم کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے ٹیک انیبلڈ. تو کریم از دا بیسٹ ایگزامپل آف ٹیک انیبلڈ. کریم کی سروس کیا ہے؟ کریم کی سروس ہے کہ ڈرائیور آپ کو یہاں سے پک کرے گا اور وہاں چھوڑے گا. آپ ایک گاڑی میں یا آپ ایک بائک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, دیٹس ناٹ اے ٹیک سروس. دا پروڈکٹ اٹ سیلف از ٹیکنگ یو فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی, لیکن اس کو انیبل ٹیکنالوجی نے کیا ہے. اگر ایپ نہیں ہوتا تو آپ اس کو کانٹیکٹ کیسے کرتے,
अगर ऐप नहीं होता तो आप देखते कैसे उसकी एफिशिएंसी कैसे आती कि मैपिंग कहाँ पे हो रही है एक्सेट्रा, कि एक बंदे ने मुझे यहाँ छोड़ा और रबील 5 मिनट दूर है तो उसी को बताया कि तुम वहीं से जाके उसको पिक कर लो बजाय इसके कोई नया ड्राइवर जाए. सो द टेक्नोलॉजी ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ एफिशिएंसीज एंड दैट्स अ टेक इनेबल्ड बिजनेस. अब ज़्यादातर हम लोग जो इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में वो टेक इनेबल्ड हैं. टेक भी हो सकती है, प्योर टेक कम है, टेक इनेबल्ड ज़्यादा है. सो हमारे मुल्क में स्पेशली एंड इमर्जिंग मार्केट्स में टेक इनेबल्ड एंड्स अप बिकमिंग अ बिगर पाई, स्पेशली शुरू में. बट बात वही है जो आतिफ कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से आप लेवरेज करें कि स्केल आ सके. तो 10 times does not mean 10 times the capital, 10 times the people. 10 times growth means 2 times the capital, 3 times the people, but leveraging that to grow higher. Back to Kareem, when I think of a business like Kareem, वहाँ पे क्या हो रहा है? आप जो रिस्क इतना मेरे ख्याल से बहुत हाई है कि आप लोगों को एक नई चीज़ करना सिखा रहे हैं. कि आप उनसे बोल रहे हैं कि पहले तुम सड़क के कोने में खड़े होते थे, रिक्शे का इंतजार करते थे, अब तुम मेरी ऐप पे जाओ, बंदा जो आएगा वो भी ठीक होगा, गाड़ी भी ठीक होगी, जहाँ बोला है वहीं आएगा. तो एक तो पहली वो चीज़ हो गई. दूसरा, आप एक नई कैटेगरी बना रहे हैं कि इस तरह के बिजनेसेस के ऑन डिमांड आपके पास राइड हीलिंग हो गई, आपने बाइक यू इन्वेस्ट इन बाइक वो भी आ गए. सो इज दैट एन एसेंशियल फीचर ऑफ वेंचर बिजनेसेस कि वो या तो कैटेगरी चेंज कर रहे हो या कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो या तो बिहेवियर चेंज कर रहे हो? नॉट नेसेसरीली. मतलब आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि टेक्नोलॉजी इनेबल करती है आपको नए बिजनेस मॉडल्स उस चीज़ के अराउंड एक्सपेरिमेंट करने. अल्टीमेटली फंडामेंटल चीज़ वही है आपकी, एक कम्यूट का एक जरिया है जो कि करीम बाइक किया के तरीके से आप कर रहे हैं. तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा मैं मिसबा से कि करीम में आई वुड कॉल एज अ टेक्नोलॉजी बिजनेस, क्योंकि उनका काम है मैच मेकिंग, डिमांड को सप्लाई से यूजिंग टेक्नोलॉजी. तो उनका प्रोडक्ट जो है एक्चुअली वो तो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, राइट. विदाउट टेक्नोलॉजी यू वुडंट बी एबल टू. आप मतलब किसी को फ़ोन करके अगर करें तो आप 10 राइड से ज़्यादा तो आपके दिन में हो नहीं सकते. तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रिंगिंग बैक टू वेंचर के प्रोफाइल के जो बिजनेसेस होते हैं क्या होते हैं, उनमें काफ़ी लेयर्स ऑफ रिस्क होती हैं शुरू में, जो कि ज़्यादातर बिजनेस जब आप शुरू कर रहे होते हैं उसके साथ होती हैं. पर इसमें आपकी इवेंचुअल आउटकम, जैसे आतिफ ने बोला, एक बिग आउटकम की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि आप वो जो नॉन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेसेस के जो स्पेस है उसमें से भी आप मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं और आप एक नई कैटेगरी भी बना सकते हैं जो कि पहले आपकी ना हो. क्योंकि जो आपके कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो सकता है कुछ फैसिलिटेशन से, either through technology or through a different way of doing that thing, that could also lead to a big outcome. और जो उस टाइप के बिजनेसेस के पीछे जो जा रहे हैं, जो थोड़ा सा बिहेवियर भी चेंज कर रहे हैं, उसके साथ साथ नए मॉडल्स भी टेस्ट कर रहे हैं और सारे के साथ जो एसोसिएटेड रिस्क है उसको मैनेज करें और उसके लिए फाइनेंसिंग रेज करें, वो मेरी नज़र में होते हैं venture backed businesses. And venture capital is there to provide them the kind of financing opportunity to work through and de-risk each of those elements. और ultimately है ये एक form of capital ही, हाँ, right? वही अगर आपको शुरू में उस रिस्क को assume करने के लिए आपको बैंक से अगर राजी हो तो आप बैंक से भी ले सकते हैं. तो वही जिस पहले बात की, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती शुरू में कैश फ्लोज की, तो आप वो वापस किस तरह करेंगे, और अगर आप वापस नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस तो आपसे छिन जाएगा. और बिहेवियर चेंज वाला रिस्क ज़्यादा है, मुश्किल होता है बहुत कंज्यूमर बिहेवियर ना. लेकिन उसमें आप नई कैटेगरी क्रिएट करते हैं और अगर आप सक्सेसफुली कर लें तो यू बिकम अ बिग विनर. लिंक्डइन बड़ी अच्छी एग्जांपल है उस पर. अगर आप सोचें, पहले कोई भी अपना रेज्यूमे सोचता ही नहीं था कि यार पब्लिकली शेयर करूँ. आप एम्बैरेस्ड फील करते थे, आप यू जस्ट डिडंट फील कंफर्टेबल के हिसाब से. एक दफ़ा वो शिफ्ट आ गई तो अब वो एक तरह से सारे कंप्लीट कर रहे हैं. इन द प्रोसेस गेट्स दिस यूनिक डेटा एंड नेटवर्क इफेक्ट्स. करीम वाला इज लाइक यू ब्रिंगिंग द ऑफलाइन बिहेवियर ऑनलाइन. तो वो एक बहुत बड़ी, जब टेक्नोलॉजी कोई नई वेव आती है, मोबाइल आया तो ऑल ऑफ सडन आपने देखा कि बहुत सारी स्टार्टअप्स इस तरह की इनेबल हो गई. अब एआई की एक वेव आ रही है तो वो कुछ चीज़ें पॉसिबल कर देगी जो शायद पहले पॉसिबल नहीं थी. तो अपॉर्चुनिटी थी, बिहेवियर आप शिफ्ट करके अपनी तरफ भी ले आए. उस केस में आप कैटेगरी का वेट अपनी तरफ ले आते हैं वर्सेस पहले टैक्सीज में डिस्ट्रीब्यूटेड था. और ये भी एक सॉरी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन का. पहले भी एक मैंने पॉडकास्ट में मेंशन किया कि हेनरी फोर्ड की वो पहली गाड़ी से पहले घोड़े वर द मीन्स ऑफ लाइक गेटिंग अराउंड, राइट. और फिर एकदम से गाड़ी आई तो ऑल ऑफ अ सडन उन घोड़ों का वो यूज नहीं रहा, राइट. तो वो उससे क्या हुआ कि आपकी नई कैटेगरी क्रिएट हुई है, पर वो एंड गोल तो वही है कि एक जगह से दूसरी जगह लाना था, मोबिलिटी का था एंड गोल, right? So that can represent like that introduction of technology and what that enables, like to go after what are still everyday things. उन्हीं को आप facilitate करते हैं different model में. पर क्योंकि नया मॉडल को जब आप टेस्ट करें तो रिस्क होता है,
تو وہ رسک کو assume کرنے کے لیے آپ کی ایک کیٹیگری آف انویسٹمنٹ ہوتی ہے جسے ہم جنرلی وینچر کے اندر کلب کرتے ہیں. ٹھیک. سو وینچر میں جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اب آپ یہ جو فنڈ ہے جا کے ان بزنسز میں کرے گا جس میں میری جو اسٹیبل انویسٹمنٹ ہے یا جو میری لیس رسک انویسٹمنٹ ہے وہاں سے نہیں جائے گا. سو اگر مجھے فار ایگزامپل ایکسپوجر چاہیے کہ جی نیو ایج جو بھی کمپنیز آ رہی ہیں یا جو ٹیکنالوجی کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں, جو نئی کیٹیگری میں جا رہی ہیں, نیا سے کنزیومر بیہیویئر چینج کرنی ہے, اگر مجھے اس میں انویسٹ کرنا ہے تو میں ایک وینچر کیپٹل فنڈ میں انویسٹ کروں گا یا میں خود ایز این اینجل ان کمپنیز میں انویسٹ کروں گا, اور دیٹس ہاؤ اٹ ول گو. سو ٹیل می مور کہ وینچر کیپٹل فنڈ میں انویسٹ کون کرتا ہے, اس طرح کے لوگ کرتے ہیں. We found that a lot of the early bets on us were people that we knew personally, people that were excited about the opportunity in Pakistan, and individuals who could move quickly and make a decision. تو یہ بھی ہو سکتا ہے high net worth individuals ہو سکتا ہے ان کا family office set up ہو, which is same as investing personally but a little bit more formal, اور وہ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہمیں پاکستان کی پوٹینشیل سمجھ میں آ رہی ہے, یا تو وہ پاکستانی اوریجن ہے, پاکستان میں کام کیا ہوا ہے, یا وہ ان کو کسی کام کی وجہ سے پاکستان میں ایکسپوجر ملا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں, یا انہوں نے پاکستان جیسی مارکیٹ میں کہیں اور انویسٹ کیا ہو جیسے میکسیکو یا برازیل یا انڈونیشیا, اور دیکھا ہو کہ وہاں پہ کتنی جلدی مارکیٹ گرو کر چکی ہے. سو دے انڈرسٹینڈ دا پوٹینشیل آف دا کنٹری, اینڈ سو ویری آفن دس اینڈز اپ بینگ فیملی آفیسز اینڈ انڈیویجولس. پھر جیسے جیسے آپ کا ریپوٹیشن بڑھنا شروع ہوتا ہے, جیسے جیسے آپ کا پورٹ فولیو بڑھنا شروع ہوتا ہے, دین یو مائٹ انسٹیٹیوشنز مائٹ سے اچھا ٹھیک ہے ہم اس پہ بیٹ لے سکتے ہیں, بیکاز institutions can be either foundations or DFIs, which is development finance institution, جیسے کہ IFC ہو گیا, CDC, BII ہو گیا, FMO ہو گیا. یہ وہ لارج آرگنائزیشنز ہیں جو گورنمنٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جن کا مینڈیٹ تھوڑا سا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے مارک کیا ہوا ہوتا ہے کہ کون کون سی ملک میں ہمیں انویسٹ کرنا ہے, اور پھر اس مینڈیٹ کے ذریعے وہ کہتے ہیں اچھا اب اس میں ہم کس ایسٹ کلاس میں انویسٹ کریں گے, کس طرح کے ایریا میں انویسٹ کریں گے. سو with institutions it's a little bit harder because you have to fit into their criteria. Individuals کو تو آپ decision making میں آپ involve کر سکتے ہیں, ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں, opportunity شیئر کر سکتے ہیں. institutions میں یہ ہوتا ہے کہ یا آپ ان کے mandate میں ہیں یا نہیں ہیں. And so I think early stage پہ زیادہ تر individuals ہیں, family offices ہیں, and then some institutions that have some a country like Pakistan on their mandate. So definitionally ان ساروں کو جو مسبا نے ڈسکرائب کیا ان کو لمیٹڈ پارٹنرز بولتے ہیں. لمیٹڈ پارٹنرز کا اور جو مینیج کر رہے ہوتے ہیں فنڈس کو ان کو جنرل پارٹنرز بولتے ہیں. لمیٹڈ پارٹنرز کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کی لائبلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے, وہ ایک اسٹیپ ریمووڈ ہوتے ہیں فرام کنسٹرکشن آف پورٹ فولیو. وہ کیوں کریں ایک فنڈ کے اندر؟ کیونکہ جو پاور لا کے بارے میں ہم وہ بھی بات کریں گے, اور جو ہائی رسک انوالوڈ ہے اور بگ آؤٹ کمس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو ایک ڈائیورسفائڈ اور بڑا پورٹ فولیو چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ایک انڈیویجول انویسٹمنٹ کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کو ہر انویسٹمنٹ اس طرح کی کرنی ہے جو کہ پوٹینشلی ایک بڑا آؤٹ کم آپ کا ریٹرن کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کا رسک کمپنسیٹ ہو. تو انسٹیٹیوشنز ہو گئے یا جو ایل بیز ہوتے ہیں فنڈ میں آنے کے لیے, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیسکلی دے وانٹ جی پیز ٹو برنگ ٹوگیدر دیٹ پورٹ فولیو, تاکہ ان کا وہ ایک رسک جو ہے وہ اس طرح سے ڈائیورسفائی ہو کے مینیج ہو سکے. اسی کو ہی اگر انڈیویجولی وہ خود انویسٹ کرنا شروع ہو جائیں ڈائریکٹ کے طور پہ, تو پھر ان کو ہم اس ڈیفینیشن میں ایل پیز ایز سچ نہیں بولیں گے. دین دے آر افیکٹنگلی ڈوئنگ دا سیم جاب جو کہ ہم کرتے ہیں ایز فنڈ مینیجرز ایز ویل, اینڈ دے آر اینجل انویسٹرز از what they are. Exactly. Yes. Exactly. اچھا, یہ جو ایل پیز ہے جب وہ فنڈ میں انویسٹ کرتے ہیں ان کی ٹرمز کیا ہوتی ہیں انویسٹمنٹ کی, وہ ان کو کیا ملتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ, کیونکہ اتنا زیادہ رسک ہوتا ہے ایسوسیٹڈ, کوئی آپ کو پرومس نہیں ہوتا دوسری طرف. یہی فرق ہے ڈیٹ میں اور ایکویٹی میں, کہ جی آپ کو یہاں پہ اپ سائڈ کیپ نہیں ہو رہی, آپ کا اگر چھکا لگ گیا تو لگ گیا, یہ کہ رسک آپ کو ازیوم کرنا ہوتا ہے. تو آپ جب وہ ٹپکلی ایک فنڈ جس طرح اسٹرکچر ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کمٹمنٹ کا پرومس کرتے ہو کہ ہم نے اتنے کی, لیٹس سے ایگزامپل لینا کہ 1 کروڑ روپے کی ہم آپ کو کمٹمنٹ کر رہے ہیں. وہ جو فنڈ مینیجر ہوتے ہیں وہ کال کرتے ہیں اس کیپٹل کو. سو جیسے پہ ایل پی کہتا ہے کہ میں فنڈ مینیجر کو کمٹ کر رہا ہوں, فنڈ مینیجر اس کیپٹل کو کال کرے گا اور انویسٹ کرے گا. سو اب کیا ہوا, ایگزامپل ایک کیا لیں کہ 10 اس طرح کے انویسٹرز ہیں ایل پیز جنہوں نے کروڑ کیا ہے, اور آپ کا ٹوٹل فنڈ 10 کروڑ کا ہو گیا ہے. اس میں ٹپکلی ایل پیز ریکوائر کریں گے کہ آپ اپنے پیسے بھی اس میں کمٹ کریں. آپ کا 10 کروڑ کا ٹوٹل فنڈ ہو گیا, آپ نے جا کے اپرچونیٹیز ڈھونڈنا شروع کر دی. پہلی اپرچونیٹی آئی جس کے اندر 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ آپ کو کرنی ہے. جب آپ نے وہ لائن کر لی اور آپ کے اس کے ساتھ آبویسلی کافی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہوتی ہے, اس کی اسٹرکچرنگ کرنی ہوتی ہے, پھر لیگل سارا جس میں ہم ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں, آپ وہ کیپٹل کال کرتے ہو ان ایل پیز کو, اور آپ ساروں کو پرو ڈاٹا کہتے ہو کہ جی ٹوٹل فنڈ
یہ 10 کروڑ کا ہے, 2 کروڑ کی ہم کیپٹل کال کر رہے ہیں, تو 20% آپ ساروں کی جو کیپٹل کا کمٹمنٹ ہے اس میں سے 20 لاکھ آپ ساروں کو وہ کر لیں. وہ فنڈ کے پاس آتے ہیں, فنڈ اس کو انویسٹ کرتے ہیں کمپنیز میں. اوور اے فیو ایئرس ہوپفلی دیٹ کمپنی پرفارمس ویل, وہ گرو کرتی ہیں, شاید آپ اس کے اندر اور بھی انویسٹ کریں. پر اگر ہم سمپل اگزامپل لیں, آپ نے 2 کروڑ انویسٹ کیا, اس وقت اس کمپنی کی ویلیو شاید 10 کروڑ تھی, آپ کو 20% ملا. ان اے سمپل اگزامپل, آپ نے کوئی اور کیپٹل نہیں ریز کیا, وہی کمپنی جو 10 کروڑ کی تھی وہ جا کے 100 کروڑ بن گئی, اور آپ کے تو اونرشپ تھی 20%. جب آپ نے 2 کروڑ کیا آؤٹ آف 10 کروڑ ویلیویشن, وہی 2 کروڑ جو ہے وہ 10 ٹائمس بن کے 20 کروڑ بن گئی. آپ کا ریٹرن کس طرح بنا, 20 کروڑ واپس ملے, 2 کروڑ آپ نے کیے. جو پیسے واپس آ رہے ہیں, آپ نے جب جو کروڑ سارے انویسٹرز نے اپنا وہ انویسٹ کیا ہوا تھا, ان کو جب آپ نے اوریجنل کیپٹل واپس کر دیا, تو جو باقی بچے گا اس میں سے پھر پروفٹ شیئرنگ ہوتی ہے, جس میں فنڈ مینیجرز کو ایک پورشن ملتا ہے چھوٹا, اور زیادہ تر وہ انویسٹرز کو جاتا ہے. اور دیٹ از کمپنسیشن جو جی پیز کو ملتی ہے فار مینیجنگ دا فنڈ, فار فائنڈنگ دا رائٹ اپرچونیٹیز. اور یہاں سے ہی آپ کی انسینٹیو الائنمنٹ بھی ہوتی ہے کہ دس اونلی ورکس آؤٹ فار فنڈ مینیجرز if the investments are good, if the entire story pans out, اور آپ نے وہ اس رسک کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اچھے ریٹرنس بھی دیے ریٹیل ایل پیز کو. اچھا, اب اگر ایک ایل پی ہے جب وہ وی سی فنڈ میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہاں سے کم از کم کتنا پروفٹ آئے گا؟ بیکاز وہ لائک وی سیڈ کہ جتنا زیادہ رسک اتنی زیادہ ریٹرن ایکسپیکٹیشن, رائٹ؟ سو ایک وی سی فنڈ میں ڈالنے میں, صرف پاکستان نہیں, گلوبلی واٹ از دا ایکسپیکٹیشن دیٹ این ایل پی ہیز, کتنا ریزلٹ؟ I think اگر آپ دیکھیں generally accepted 3x return in a VC fund is expected is seen as a good return. Over what period of time? So VC funds are usually set up for 10 years. زیادہ تر یہ ہوتے ہیں کہ 5 سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں اور 5 سال میں پھر آپ مینیج کرتے ہیں اور ایگزٹ لینا شروع کرتے ہیں, سیل کرتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے. تو 10 سال کا آپ کا کمٹمنٹ ہوتا ہے. ایک چیز ضروری ہے مائنڈ میں رکھنے کے لیے کہ آپ کو جیسے جیسے کمپنی سے ریٹرنز آئیں گے, جیسے وہ فنڈ ریٹرن کرے گا, اس طرح سے آپ کو پیسے واپس ملنا شروع کریں گے. ڈویڈنڈز ویری ان لائکلی ہو بھی سکتا ہے, بٹ ان لائکلی جنرلی. لیکن آپ کے پاس پھر یہ بھی آپ کو کچھ سال تک چھوڑ دینا ہوتا ہے اس پیسے کے لیے. آپ کو زیادہ یو کانٹ فوکس آن اٹ ٹو مچ. ہمارا جاب یہ کہ ہم آپ کو ایز این انویسٹر بتاتے رہیں کہ پورٹ فولیو ایسے کر رہے ہیں, اب ہم نے یہ انویسٹمنٹ کر لیا, اب ہماری کمپنیز ایسے کر رہی ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ریٹرن اتنے تک جا رہا ہے, بٹ اٹس ناٹ ڈن ٹل از ڈن. جب تک پیسے کمپنی کے شیئرز بیچ کے آپ کے پیسے بینک پہ نہیں آ جاتے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا ریٹرن ہوگا. سو the return expectation can be anywhere from, you can say my IRR of my fund is going to be 30% or 20% or 40%. IRR is internal rate of return. Internal rate of return کہ آپ اگر اس کو دیکھیں annualized basis پہ کہ آپ کو کتنا مل رہا ہے. But really the goal for all of us is کہ ہم multiples return کریں فنڈ کی. وہ تو I understand کہ there's no top limit. $300 تو ہمیں واپس کرنے ہی چاہیے, which if you think about it in percentage terms is 300%. Yeah. It's not 30%. Right. پہلے رسک ریوارڈ کی بات کر رہے تھے نا, تو اگر آپ پبلک ایکویٹیز کا دیکھیں اور اب ہم انٹرنیشنلی بات کر رہے ہیں کہ فرض کریں ان کے پاس ساری ایکسیس ہے US مارکیٹس کی, تو لائک یو لوکنگ ایٹ 8% اینولاइज لیٹس سے آن اٹ, تو آپ کو اس کو کافی حد تک بیٹ کرنا ہے فار دس ٹو بی ورتھ کہ ان لیکوڈیٹی ہے کہ ایسے آپ کو 6-7 سال پہلے تک تو کچھ بھی ڈسٹریبیوشنس نہیں آئیں گی, اور جو جب اسٹاک مارکیٹ میں آپ ڈیلی بیسس پہ نکال سکتے ہیں. پھر آپ کا رسک بھی زیادہ ہے, تو ریٹرنز اور رسک گو ہینڈ ان ہینڈ. تو جو 3x اس بارے بات کی, سو ٹاپ کوارٹائل فنڈ, سو 4 کوارٹائلز میں ٹپکلی فنڈس کی پرفارمنس کو آپ بریک کر دیتے ہیں, تو ٹاپ کوارٹائل جو ہوگا وہ 3x کراس کر رہا ہوں. اچھا, بیسٹ پرفارمنگ وی سی فنڈ ان دی ورلڈ, اور ان کا 1/4 اگر آپ ٹاپ 4 لے لیں تو اس کا جو تھریش ہولڈ ہے ٹپکلی وہ 3x. اچھا, ٹاپ 25%. ٹاپ 25. اب وہ آپ کو 20% پلس IRR پہ آ جاتا ہے, کیونکہ سارے پیسے ڈے 1 پہ نہیں آئے, کچھ بعد میں, اور ڈسٹریبیوشن بھی پہلے شروع میں, ایکچولی اٹس ہائر. تو وہ کافی اچھا ریٹرن ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں. پھر جو ٹاپ فنڈز ہوں گے, تو اگین وینچر فنڈس میں بھی پاور لاٹ ڈسٹریبیوشن, جو بیسٹ فنڈز ہوں گے وہ شاید آپ کو 10x 15x بھی, جو ٹاپ فنڈ ہوگا کسی ونٹیج کا وہ 10x 15x بھی کیپٹل کر رہا ہے, تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے. اور ایسٹ کلاس ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں گے کہ سارے وی سی فنڈس ایک سال میں جو جنریٹ ہوئے وہ اتنا اچھا نہیں پرفارم. Yeah, and that's the challenge. اور اس میں ابھی بھی آج کل کے حالات, اور جو let's take it from since COVID, یہ فکس بھی نہیں ہوتا, ایوالو کرتا ہے, رائٹ؟ آپ کی آل آف اے سڈن ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فنڈنگ ونٹر آیا ہوا ہے کہ جی وی سی کے اندر اتنی انویسٹمنٹ گلوبلی کافی کم ہوئی ہے, کیونکہ آپ کے جو اویلیبل ریٹرنس ہیں جو باقی ایسٹ کلاسز میں ہیں وہ ایک دم سے اوپر چلے گی.
آپ کے انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوئے تو اس کی مطلب ہے آپ بینک پہ رکھوا کے پیسے اگر آپ 20-22% آپ کو پاکستان میں مل رہا ہے رائٹ, تو آپ وہ ایڈیشنل رسک کیوں لیں؟ بٹ بائی آپ یو مین دا ایل پی, کیونکہ جب ایک بار وی سی کو اس نے پیسے دے دیے وہ تو نہیں بینک میں رکھا. ایگزیکٹلی. تو جس طرح ابھی عاطف نے بولا کہ یہاں پہ ایک لیکوڈیٹی پریمیم کا ان لیکوڈیٹی جو ہے وہ کاسٹ آف کیپٹل اس میں ایڈ ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے ایک بار جب فنڈ میں کمٹ کر دیا 10 سال کا فنڈ ہے, کلوز اینڈ فنڈ ہے, تو تب آپ کو ملیں گے جب آپ کمپنیز ہی بکیں گی. تو اگر آپ نے بیچ میں انویسٹ کیا ہوا ہے تو then it needs to compensate you for not having liquidity as part of the fund. It needs to compensate you کہ یہ زیادہ رسک والی چیز میں کر رہے ہیں کہ آپ جو کیش فلو پریڈکٹیبل کیش فلوز ہیں جس کے اندر آپ ڈیٹ کی طور پہ دے سکتے ہیں, یہ وہ والی اس طرح کی نہیں ہے. تو یہ چیز بھی اوور ٹائم ایوالو کرتی ہے. آپ کے جو IRR جو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ آپ کی ٹیکنیکلی 10 سال کی نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کیپٹل صرف تبھی کال کر رہے ہو جب آپ اندر ڈال رہے ہو, اور آپ کو وہ ملنا تب شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کمپنی سے نکل رہے ہو. سو وہی 3x ریٹرن اگر آپ 2 سال میں دے دیں تو وہ زبردست ریٹرن ہوگا, وہی آپ 8 سال میں دیں اس کا تھوڑا ریٹرن ڈفرینٹ ہوگا. اور یہ الٹیمیٹلی باقی ایسٹ کلاسز سے کمپیٹ کرنے میں اور اس زیادہ رسک کو ازیوم کرنے کے لیے یہ کمپنسیشن ہوتی ہے جو ایل پیز کو ایز انویسٹرز ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں ایک ایلیمنٹ اور بھی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایمرجنگ مارکیٹ یا فرنٹیئر مارکیٹ کا فنڈ بنا رہے ہیں, تو اگر آپ کا ایل پی انٹرنیشنل ہے تو وہ کہے گا کہ میں یو ایس میں کسی فنڈ میں انویسٹ کر کے کم رسک لے کے اگر مجھے 3x مل رہا ہے تو آپ تو پھر ہمیں اس سے زیادہ کی کوشش کریں. تو آبویسلی آپ کچھ بھی پرومس نہیں کر سکتے, لیکن آپ کی ہوپ ہوتی ہے کہ ایکچولی ایڈیشنل رسک کے ساتھ آپ اور زیادہ ریٹرن دے سکیں. اور دا وے وہ ریئلائز ہوتا ہے کہ پاکستان میں اسٹارٹنگ ویلیویشنز بھی کم ہوگی. ٹھیک ہے. تو مارکیٹ کنڈیشنز بھی اس کو ڈیٹرمن کرتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں, بٹ آل تھنگز ایکول کنسیڈرڈ یو ایس میں ایک کمپنی جو صرف پری آئیڈیا پری ریونیو ریز کر رہی ہوگی اس کی اسٹارٹنگ ویلیویشن ہائی ہوگی, پاکستان میں یا ایمرجنگ مارکیٹ سے کم ہوگی. تو دیٹس پارٹ آف دا ایکویشن, لیکن کافی بڑی ہرڈل ہے ایکچولی ایل پیز کو کنوینس کرنا. اینڈ تھنک آف اٹ دی سیم وے, جس طرح سے ہم کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایکویٹی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, یا تو یہ 0 پہ جائے گا یا 100 پہ بھی جا سکتا ہے, اسی طرح لوگ ہم میں انویسٹ کر رہے ہیں تھنکنگ کہ فنڈ کی ریٹرن 0 بھی ہو سکتے ہیں اور بیکاز ان کے لیے بھی ایکویٹی انویسٹمنٹ ہے. تو to get a better sense, what kind of people have invested? Like you've answered this question, like high net worth individuals, DFIs. What about? A lot of Pakistani diaspora within that, but also not necessarily. There are people across US, UK, Middle East that are not Pakistani that have also invested, but جو market کی میں انٹرسٹ لیتے ہیں. What about you guys? ہمارے 4 پاکٹس آف کیپٹل جن میں ہم بکٹ کرتے ہیں. ایک انسٹیٹیوشنل بکٹ ہے جس میں IFC فار ایگزامپل ہمارے پہلے فنڈ کے اندر انویسٹرس تھے, جو کہ ایک مطلب ان کی پوری ایک ایسٹ ایلوکیشن اسٹریٹجی کے مطابق اور کنٹری ایکسپوجر کے مطابق اینڈ دین ود ان ایسٹ کلاس کتنا ایکسپوجر ہے اس کے مطابق ان کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. دوسری بکٹ ہے ہماری پاکستانی بگ فیملیز کنگلومریٹس جو کہ اب اپنے ٹریڈیشنل بزنس سے تھوڑا سا اور ڈائیورسفائی کرنا چاہتے ہیں, اور ایک ایمرجنگ ایسٹ کلاس جو کہ وینچر کیپٹل ہے پاکستان میں اس میں ایکسپوجر لینا چاہتے ہیں. تیسری بکٹ ہے ہماری پاکستانیز جو ڈائسپورا میں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شاید کچھ زیادہ اسٹیبلشڈ ہیں یا کچھ عمر میں زیادہ ہیں, جو کہ جن کا بیس باہر ہے اور وہ پاکستان آ کے نہیں کر سکتے, بٹ دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایدر گڈ فار پاکستان اور دے وانٹ ٹو بیک پیپل جو کہ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہی چیزیں اپنے بیک یارڈ میں دیکھی ہیں. جو سلیکن ویلی میں بیٹھے پاکستانی کامیاب ہیں, انہوں نے دیکھے اپنے ارد گرد کہ جن لوگوں نے رسک لیا ہے اس کے بعد جا کے اچھی آؤٹ کم ہوئی ہے. People who did not come back to Pakistan in 2017. Which by the way we're very happy with. کم از کم وہ بیک تو کریں, کم از کم they're putting their money where their mouth is. جو چوتھا بکٹ ہے is what we lump as others that are looking to get exposure to Pakistan, جس میں نان پاکستانی VCs ہو سکتے ہیں, انٹرنیشنل فیملی آفیسز ہو سکتے ہیں, وہ لوگ جن کے لیے پہلے پاکستان پہ انویسٹ کرنا ایکسیسیبل نہیں تھا, کیونکہ یہاں پہ ایک جنرل پرسیپشن یہی ہوتی ہے یہاں پہ گورننس اس طرح کے اسٹرکچرز نہیں ہیں. ڈبل بکس کی پہلے بات ہوئی کہ جی یہاں پہ کون اوورسی کرے گا, ان کے اپنے بیک یارڈ میں اتنی اٹریکٹیو اپرچونیٹیز ہیں, تو وائی شوڈ دے ٹیک ایڈیشنل رسک. تو پر یہ ہے کہ پاکستان اتنی بڑی آبادی کے ساتھ ایک بہت ہی انٹیپڈ اپرچونیٹی رہی ہے. اور جو آپ نے پہلے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی نا کہ 2017 میں کیوں ہم ساروں کو ایک دم سے جاگ آ گئی کہ پاکستان میں ہونے, دیر از بیک گراؤنڈ ٹو اٹ. آپ کی 3G 4G انیبلمنٹ ہوئی ہے 2015-2016 میں, ایک دم سے آپ کا موبائل پینیٹریشن اس ملک میں گئی ہے اور موبائل براڈ بینڈ پینیٹریشن بڑھی ہے, جس سے آپ کے بزنس ماڈلز انیبل ہونا شروع ہوئے ہیں. اب ہم بیٹھ کے یہاں پہ جب کھانے کی بات کرتے ہیں تو فوڈ پینڈا ذہن میں آتا ہے. یہ فوڈ پینڈا 2014 میں اس طرح نہیں تھا, رائٹ. تو اس کی وجہ سے ایک مارکیٹ اوپن اپ ہو رہی تھی جس کو پہلے سے باہر سے پرسیپشن ریالٹی گیپ کی وجہ سے
ایکسیس کرنا مشکل تھا. جب انہیں نظر آئے اسٹرکچرڈ بلو چپ گورننس اسٹرکچرز, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایک میتھوڈیکل اپروچ ٹو بوتھ سورسنگ اپرچونیٹیز, ان کو ایکسیکیوٹ کرنا, ان کی انیشل ہینڈ ہولڈنگ کرنا تاکہ وہ ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج تک پہنچ سکے, باہر کے انویسٹرز کو کانفیڈنس میں لینا تاکہ وہ فالو آن انویسٹ کر سکیں. یہ ساری چیز جو باہر جن لوگوں کو سمجھ آئی جو کہ پاکستان سے شاید ایسوسیٹ نہ بھی ہوں, انہوں نے بھی بیک کیا. تو that makes us the fourth bucket. Are you saying کہ اگر پاکستان میں 3G 4G 3-4 سال پہلے ہو جاتا, لائک آئی تھنک انڈیا میں کوئی 3-4 سال پہلے ہو گیا تھا, اس سے بھی پہلے ہو گیا تھا ہم سے, سو یو سیئنگ کہ یہ پوری پروسیس تھوڑی زیادہ ایکسیلریٹ ہو جاتی کہ وی سی فنڈس ہمارے پاس 2017 کی جگہ 2015 یا 13 میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. آئی تھنک کافی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ایکو سسٹم کو انیبل کرنے میں مدد کرتی ہیں, اور اگر آپ سارے جو ایکو سسٹم جو پچھلے 15-20 سال 30 سال کے بھی جو ایمرج کیے ہیں وہ کافی ایک سملر پیٹرن کرتے ہیں. انفیکٹ ایون جو سیکٹرز ہوتے ہیں جن میں شروع میں انویسٹمنٹ جاتی ہے وہ بھی تھوڑے انفراسٹرکچر لائپ ہوتے ہیں پہلے, کیونکہ آپ ایک دراز کا ایگزامپل لیں, لیکن سب سے پہلے دراز جب آیا سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یار آن لائن ای کامرس ہوتا کیا ہے, کہ آپ یار وہی چیز جو آپ دکان میں جا کے لیتے ہو وہ آپ آن لائن لے سکتے ہو. پر جب آپ نے ایک بار وہ ٹرانزیکشن بھی کر لی, پہلے ٹرانزیکشن کرنے کے لیے آپ کو کوئی ڈیجیٹل پیمنٹس کی انیبلمنٹ چاہیے, تو وہ آپ کو کرنا ہے. پر جب آپ نے خرید لیا آن لائن ٹرانزیکشن ہوگی, اس کو پہنچانے کے لیے آپ کو وہی لاجسٹکس کا کوئی ارینجمنٹ چاہیے. تو یہ ساری چیزیں شروع میں اسی طرح شروع ہوتی ہے کہ آپ کو ہر چیز کو پھر سالو کرنے کے لیے ایک ایگزامپل دینا ہوتا ہے. ایک ہماری کافی سکسیزفل کمپنی جو پیمنٹ پروسیسر ہے وہ شروع ہوئی اسی لیے کیونکہ وہ ڈیجیٹل ان کی کمپنی تھی جو ڈیجیٹل اسٹریمنگ آفر کر رہی تھی. ٹیپ میٹ کے نام سے ان کی یہ کمپنی تھی جو کہ جس پہ آج کل کرکٹ بھی دیکھا جاتا ہے, کافی لائیو اسپورٹس کی وہ کرتے ہیں. انہوں نے وہ سروس بھی بنا لی, لوگ بھی دیکھ بھی رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم چارج کس طرح کریں. اب آپ وہی چیز اگر آپ ریکوائر کریں گے کسی دکان میں جا کے, کوئی جس طرح اسکریچ کارڈ ہوتے تھے پہلے موبائل کا کریڈٹ اپلوڈ کرنے کے, اگر اس طرح پے کریں تو وہ بہت ایک ریزسٹنس ہوگی اس پروڈکٹ کے اپٹیک کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیجیٹل پیمنٹ پروسیسنگ کرنی ہے تاکہ ہم لوگوں کو سبسکرائب کروا سکیں. تو اسی طرح ان کا نام سم پیسہ کے نام سے انہوں نے کمپنی بنائی جو کہ ماشاء اللہ کافی ایک سکسیزفل ویری پروفیٹیبل کا بزنس ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ ساری ہونا زیادہ شروع ہوئی اور اس کی پیس آف اپٹیک زیادہ ہوئی, اور پینیٹریشن آپ کی جو ہم ایڈریسیبل مارکیٹ جسے کہتے ہیں نا وہ آپ کی بننا شروع ہوئی اور کھلنا شروع ہوئی جب موبائل براڈ بینڈ انیبل ہوا, اور وہ موبائل براڈ بینڈ وہی 3G 4G انیبلمنٹ کی بات ہے. Okay, so one thing we have repeatedly hinted towards or like spoken about is the power law. Clearly venture میں power law بہت important factor ہے. کیا ہے power law؟ اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور اتنا لوگ اس کو صحیح طرح سے نہیں سمجھتے, ایون VCs بھی ہر ایک اس کو صحیح طرح سے نہیں سمجھتا گلوبلی. میں اس کو کافی ایک سمپل کر کے سمجھانا چاہوں گا. ڈسٹریبیوشن ہے ایک طرح سے. تو فار ایگزامپل اگر آپ سوچیں کہ پاکستان میں لوگوں کے قد کی ہائٹ کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے, تو جو مین ہیں وہ 5'7" 5'8" کے اراؤنڈ ایوریج ہوگی, ویمن کی 5'3" 5'4" ہوگی, اور بہت کم لوگ ہوں گے جو انڈر 5 فیٹ ہوں گے یا اوور 6 فیٹ ہوں گے. تو یہ ایک نارمل ڈسٹریبیوشن کہلاتی ہے. اسٹارٹ اپس یہ ڈسٹریبیوشن نہیں فالو نہیں کرتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بہت ساری اسٹارٹ اپس ایک جیسا پرفارم کرے. تو وہ پاور لا ڈسٹریبیوشن ہے. اس کی ایک اچھی ایگزامپل سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ آپ اگر ٹویٹر یا ٹک ٹاک پہ فالوورس یا یوٹیوب پہ فالوورس دیکھیں تو بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ فالوورس ہوں گے, ملینز آف فالوورس ہوں گے, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس 50-100 اس طرح کے فالوورس ہوں گے. سو یہ ایک پاور لا ڈسٹریبیوشن ہے. تو اسٹارٹ اپس میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو سکسیزفل اسٹارٹ اپس ہوں گی ان کی آؤٹ کم آف سکسیس, تو اس کو ہم ایگزٹ ویلیویشن سے کہہ لیتے ہیں کہ $1 بلین ہوئی یا $2 بلین ہوئی, تو وہ بہت کم اسٹارٹ اپس ہوں گی جو اس لیول تک پہنچتی ہیں, اور میجورٹی آف اسٹارٹ اپس جو ہے وہ فیل کر جائیں گی. اب یہ بہت کنسسٹنٹ ہے. US میں انہوں نے اسٹڈی کی 1995 سے 2012 تک انہوں نے ہر سال کے اسٹارٹ اپ ریٹرنس دیکھے, اور ہر سال جو ٹاپ 2.5% اسٹارٹ اپس ہیں وہ رسپانسبل تھیں 72-100% آف آل وینچر ریٹرنس. صرف 2.5%, 100 میں سے. So it's not even 80-20. Exactly, and 80-20 is a very good way of understanding it. So thanks for bringing that up. So 80-20 ہم سب فیملیئر ہیں کہ 20% آف جو چیزیں ہیں یا پیپل ہیں دے کنٹریبیوٹ ٹو 80% آف دا ریزلٹس, رائٹ. تو اسٹارٹرس میں اگر آپ وہاں سے شروع کریں, اب اسی کو آپ نیکسٹ اسٹیپ اگر لے کے جائیں اور کہیں کہ یار جن 20 نے 80% دیا تھا اس پہ بھی تو 80-20 اپلائی ہوتا ہے. تو اس 20 کا جب آپ 20% کریں گے تو وہ آپ کی 4% آ گئی, اور 80 کا 80 کریں گے تو آپ 64% ول بی 4% سے آ رہے ہیں. اور پھر ایک دفعہ اور اپلائی کریں گے تو اب آپ
4 کا 20% کریں گے تو 0.8 آ گیا, 1 کر لیتے ہیں, 1% آ گیا, اور 64 پہ ایک دفعہ اور آپ 80 لگائیں گے تو آپ 52 آ گئے. تو 1% آف دا اسٹارٹ اپس ول بی ریسپانسبل فار مور دین ہاف دا ریٹرن. تو جب آپ اس کو نیچرلی ایک وینچر فنڈ کے پورٹ فولیو پہ لگاتے ہیں تو آپ کی جو ٹاپ اسٹارٹ اپ ہوگی جتنا ریٹرن وہ آپ کو دے گی وہ باقی سب کے ریٹرن سے ملا کے زیادہ ہوگی. تو پھر الٹیمیٹلی فنڈ لیول پہ آپ کا ریٹرن جو ہے وہ فنکشن کس کا ہے, آپ کی سب سے بڑی آؤٹ کم کتنی ہوگی اور اس میں آپ کی اونرشپ کتنی کی ہے. اور یہ ایک فنڈامنٹل کنسٹرینٹ ہے جو چاہے آپ سیکویا کے کسی فنڈ کا پورٹ فولیو کے دیکھ لیں یا چاہے پاکستان کسی کے دیکھ لیں, یہ ڈسٹریبیوشن ہر جگہ ملے گی. تو اس وجہ سے وی سیز کو ہمیشہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ سائز کتنا ہے, اور اس پہ ہم میرا خیال اور بات کرتے ہیں, اور سب سے بڑی مارکیٹ یہ اس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, بالکل جس طرح آپ نے الوڈ کیا کہ اس کو ہم ڈیسیجن میکنگ میں کس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ کیونکہ آپ جب بھی آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو ہر انڈیویجول اسٹارٹ اپ سے پوٹینشیل بگ آؤٹ کم چاہیے ہوتی ہے. ہاں, کیونکہ رسک ساروں میں ہے, کون سی چلے گی کون سی نہیں چلے گی وہ آپ کو شروع میں تو آبویسلی آپ یہ ایزیوم کر رہے ہوتے کہ ساری چلیں گی, پر یہ کہ جو چل گئی اور اگر وہ بھی پھر آپ کو کمپنسیٹ نہ کرے فار آل دا ریسٹ تو پھر دین دا ماڈل از فلاٹ. چلنے کا مطلب ہے کہ یار یہ اگر ایک سکسیسفل ہوئی تو دس alone will give me the return the fund and give me something on top. جس طرح انہوں نے کہا 1% of like the capital that you put in gets you to like 54 whatever% of the return that you're looking to make. تو اس لیے بڑی آؤٹ کمس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کے لیے ضرورت ہے بڑے مارکیٹس کو ایڈریس کرنے کی, ٹھیک ہے. اور اسی لیے آپ کی جو پرائسنگ ہوتی ہے اور جو ریٹرن ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ ہر انویسٹمنٹ سے اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ شروع میں اور آپ کے پورٹ فولیو کنسٹرکشن کے اندر دیٹ آلسو فیکٹرز انٹو پورٹ فولیو کنسٹرکشن ان دا وے کہ آپ کو پھر شارٹس بھی لینے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کون سی اسپیس میں کون سا اسٹارٹ اپ ایگزیکٹلی وہ اس ٹائپ کی ریٹرنز ہے. تو یو نیڈ ٹو آلسو کور دیٹ, بٹ ایٹ سیم ٹائم آلسو ڈائیورسفائی اکراس ڈفرنٹ ٹائپس آف رسک that the investments each individual investment carries as well. What you mean is کہ اگر میرا فنڈ ہے اور میں نے سے ایک کیٹیگری میں تھوڑے پیسے لگائے, اب میں اسی کیٹیگری میں ڈبل ڈاؤن ٹرپل ڈاؤن نہیں ہوتا جاؤں تاکہ ڈائیورسفیکیشن ہو جائے. فار ایگزامپل میں نے فن ٹیک, لوجسٹکس اور فوڈ ڈلیوری ٹائپ جیسے رائڈ ہیلنگ میں پیسے لگائے. سو از دیٹ دا ڈائیورسفیکیشن یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ یہ ڈبل ایج ایک طرح سے سورڈ ہے, رائٹ. اگر آپ کے جو بیٹ آپ نے کی ہے وہ صحیح چل جائے تو اس میں تو آپ کہیں گے کہ میں نے 100% آف کیپٹل اسی میں ڈالا ہوتا, رائٹ. تو آپ کی ڈائیورسفیکیشن سے آپ کی وہ اونرشپ لیول ہر اسٹارٹ اپ میں تھوڑا سا کم ہے کیونکہ آپ کم پیسے ڈال رہے ہو, ایکسپوز کر رہے ہو, پر آپ اس لیے کر رہے ہو کہ اگر اس اسپیس میں نہ چھکا لگا کسی اور اسپیس میں لگا تو آپ کا اس میں بھی ایکسپوجر ہونا ہو. پر الٹیمیٹلی پاور لا کی وجہ سے آپ کو وہ ایونچوئل آؤٹ کم آف دا ونرز نیڈس ٹو بی ویری بگ, وچ نیڈس ٹو کمپنسیٹ فار دا رسک دیٹ یو ٹیکن آف دا نان پرفارمرز ایز ویل. تو وہ ڈائیورسفیکیشن اس لیے پہ آپ کرتے ہو تاکہ آپ کا ایک طرح کے رسک سے نہ صرف سوچ رہے. اینڈ ٹو دا کوشچن اباؤٹ سیکٹر, آئی تھنک یہ مارکیٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جو ارلی مارکیٹس ہوتی ہیں جیسے پاکستان ہے یا ایمرجنگ مارکیٹس ہوتی ہیں, اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے فنڈس شروع میں جو آتے ہیں وہ جنرلسٹ فنڈز ہوتے ہیں, وہ ملٹیپل سیکٹرس کو دیکھتے ہیں. جب ہماری مارکیٹ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو جائے گی, جب اسٹارٹ اپس 10 گنا 100 گنا بڑھ جائیں گی, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک فنٹیک فنڈس بھی فنٹیک فنڈ ہوگا, ایک ای کامرس فنڈ ہوگا, فنڈز ایسے ہوں گے جو صرف لوجسٹکس میں کر رہے ہیں. پھر آپ ان دیکھیں گے کہ وہ فنڈز لوجسٹکس میں ملٹیپل کمپنیز میں کر رہے ہیں, لیکن پاور لا والی بات جائے گی نہیں. یہ کہ وہی رہے گی کہ آپ ود ان دیٹ سیکٹر آپ ایسے بیٹس لے رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے ایک تو آؤٹ سائز بیٹ ہونا ہی ہونا ہے کہ اس کے ریٹرن اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ فنڈ ریٹرن کر دے. بٹ ٹو یور پوائنٹ اباؤٹ سیکٹرز, زیادہ تر ہم لوگ ابھی دیر آر سیکٹرز وی لائک, دیر آر سیکٹرز دیٹ وی اسٹے اوے فرام, لیکن ہم زیادہ تر جنرلسٹ فنڈز ہیں کیونکہ پاکستان میں اپرچونیٹی ابھی اتنی نہیں ہے کہ ہم پورا کا پورا 30 کمپنیز صرف انٹیک میں ڈالیں یا 30 انویسٹمنٹس ہم صرف ایجوکیشن میں کریں. So coming to Pakistan and the Pakistan opportunity, right? 2017 onwards, you said کہ Pakistan became interesting suddenly for investors, global investors, کیونکہ اب ایک نئی کیٹیگری شروع ہوئی کہ اب ڈیجیٹل آپ کے ہاتھ میں آ گیا. You can consume online, آپ پیسے یہاں سے خرچ کر سکتے ہو, پیسے یہاں سے ڈپازٹ کر سکتے ہو, سب کچھ. But at the same time, power law کہتا ہے کہ that one company has to be so big that it returns everything. And within that one company, you need to own substantial amount, right? So for example, آپ کی کمپنی $1 billion کی بھی بن گئی, لیکن اگر آپ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا پیس رکھتے ہیں, 0.1% رکھتے ہیں وغیرہ, تو you are still making $1 million, right? So that doesn't work. So
how big is the Pakistani market? Like I know کہ ہماری جو regular وہ thesis around جو at least ایک time پہ بہت چل رہی تھی وہ اس کے 240 million people, English بولنے والے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ, young population, tech adoption, money etc. But پاکستان پہ اگر میں ابھی اسٹاک مارکیٹ دیکھوں اور مارکیٹ کیپ آئی تھنک کوئی 10-12 کمپنیز کا ہوگا جو $1 billion کو ایکسیڈ کرتا ہوگا ڈالرز میں, ڈی ویل بھی ہوا ہے. So how is this opportunity, like how are you classifying Pakistan and what sectors ایسے ہیں جہاں پہ venture capital actually وہ والے massive outcomes بنا سکتا ہے؟ اچھا اس میں انٹرسٹنگ چیز اسی پہ بلڈ کرتے ہیں. اینڈی ریکلفٹ ہے بینچ مارک کیپٹل کے کو فاؤنڈر, رائٹ؟ تو وہ یو ایس میں بھی ہی سیٹ کیے ایک سال میں جو کمپنی اسٹارٹ ہوتی ہیں, کتنی ہوتی ہیں, ہزاروں اسٹارٹ ہوتی ہیں, اس میں سے صرف 10 سے 15 ہیں جو ورتھ انویسٹنگ ہے اکارڈنگ ٹو پاپولر لا ڈسٹریبیوشن, رائٹ؟ تو وہی جب آپ پاکستان جیسی مارکیٹ پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہم پرابلی 1 یا 2 کی بات کریں ہر سال, جو بالکل بہت بڑی آؤٹ کم ہوتی ہے. لیکن جو ربیل پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کون سی ہیں, سو یو ہیو ٹو اسٹل میک دیٹ انویسٹمنٹ. جہاں تک مارکیٹ سائز کا بات ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں جو مسکنسیپشن ہے, لوگ آج کی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ اسمال ہے تو کیا پاسبل ہے, لیکن آپ کے پاس 10 سال کا ٹائم ہرائزن ہے نا, تو آپ کو دیکھنا ہے کہ 10 سال بعد مارکیٹ کدھر ہوگی. ابھی جو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا بھی یہی چیز ہم 2-3 سال پہلے کہہ رہے ہوتے کہ پاکستان میں صرف $2 billion کمپنیز ہیں پبلکیشن, اب 12 ہیں, رائٹ؟ تو 10 سال بہت بڑا فرق پڑتا ہے, اور 20 سال تو بہت انارمس. اگر آپ ایک فنڈ مینیجر سوچ رہے ہیں تو آپ ایک فنڈ بھی نہیں سوچ رہے, آپ ہر 3-4-5 سال بعد ایک نیا فنڈ کریں گے, تو ایکچولی آپ 20 سال کا پلان کر رہے ہیں. اب اگر آپ 2004 میں جائیں اور کہیں کہ انڈیا میں 100 یونیکارنس ہوں گی, اس وقت کوئی بھی نہ بلیو کرتا, بالکل نہ کرتا, لیکن وہی ٹائم تھا جب وہاں پہ اسٹارٹ ہوا. تو اٹس اے لانگ گیم. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کمپاؤنڈنگ ہوگی. لوگ ایکسپونینشیل گروتھ کو نہیں سمجھتے, ہم ہیومنس انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو لینئر کو دیکھتے ہیں, لیکن ایکسپونینشیلس ایڈ اپ بڑی جلدی ہوتی. تو اس لحاظ سے ہم تو بہت ایکسائٹیڈ ہیں. آئی تھنک لائک کافی پاکستان میں مارکیٹس ہیں جو لارج انف ہے. آپ کسی بھی سیکٹر کو اٹھا کے دیکھیں, B2B ریٹیل آبویس والا ہے, لیکن ای کامرس ہے, ای کامرس میں ڈفرینٹ ویکٹرس ہیں, ان میں جب آپ دیکھیں اور اس کو پلے آؤٹ کریں 8-10 سال, تو آئی تھنک کافی مارکیٹس ہیں جو انٹرسٹنگ ہے, اور آپ سیکٹر اگنوسٹک اور ہم پورا یو واننا پلے دا فیلڈ, تو ہماری وہی اسٹریٹجی. آئی تھنک 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ایسے اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کریں جو پاکستان کی مارکیٹ کو دیکھ رہی ہیں, کہ پاکستان کی مارکیٹ جیسے عاطف نے کہا بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ ایکسپونینشلی بڑھ رہی ہے پاپولیشن کے لحاظ سے, ٹیک اڈاپشن کے لحاظ سے, ینگ یوتھ پاپولیشن کے لحاظ سے, people taking up opportunities. So one is the opportunity for companies to grow within Pakistan by servicing Pakistan's needs is huge. جیسے کہ آپ 6 سال میں ایک اور کراچی جتنا پاپولیشن ہمارا بڑھ چکا ہوگا پاکستان میں, رائٹ؟ لائک امیجن دی اپرچونیٹی ٹو سرو دیٹ پاپولیشن, چاہے آپ B2C کر رہے ہوں, چاہے آپ B2B کر رہے ہوں, ان بزنسز کو سرو کر رہے ہوں. کیا ان لوگوں کے پاس پیسے ہیں خاص طور پہ لائک ان ٹرمز آف پرچیسنگ پاور, وہ پھر پاپولیشن کس طرح؟ تو وہ پھر ضروری ہے کہ آپ اس میں ان بزنس ماڈلز میں انویسٹ کریں جو جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ میں اپلیکیبلٹی ہو یا ڈیمانڈ ہو یا اڈاپشن ہو جائے گی. اور ہم لوگ اکثر وی آل یوز دس ایگزامپل کہ ہم ایسی بزنسز میں انویسٹ کرتے ہیں جو آپ کو وائٹامن نہیں دے رہے, پین کلر دے رہے ہیں, سولوشنز لا رہے ہیں جہاں پہ لوگ دے آر ایڈریسنگ اے پرابلم, دیر از اے مارکیٹ اپرچونیٹی, دیر از اے مارکیٹ گیپ. وہ چیزیں پھر اگر آپ ایسی چیز لوگوں کو دے رہے ہیں جس کے لیے وہ پیسے دیں گے, تو وہ پھر دے فائنڈ اے وے ٹو ایکچولی ڈو دیٹ. پلس فاؤنڈرز ایسے آپ چوز کریں جو مارکیٹ کو سمجھ کے اس طرح ٹارگیٹ کر سکیں جہاں پہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے, بجائے اس کی کہ آپ سمجھیں کہ یہ گلاس کا پانی کا گلاس جو ہے یہ لوگ, میں سمجھوں گی 15 روپے لوگ دے دیں گے, بٹ دیٹس ناٹ دا مارکیٹ ریالٹی. دا مارکیٹ ریالٹی از کہ یہ 2 روپے میں لوگ اس گلاس کو خریدیں گے. سو I have to know that those are the founders that will understand کہ یہ 15 روپے کا گلاس نہیں, یہ 2 روپے کا گلاس ہے, اور پھر اس کو ملٹیپلائی کس طرح کریں ٹیک استعمال کرتے ہوئے. دی ادر کائنڈ آف اسٹارٹ اپ وڈ بی جہاں پہ آپ پاکستان کے ٹیلنٹ کو لیوریج کر رہے ہیں اور یو لوکنگ آؤٹ سائڈ دا مارکیٹ. کچھ کمپنیز ہم سب کے پورٹ فولیو میں ایسی ہیں جو پاکستان کو سروس کرنا شروع کیا انہوں نے, اور اب وہ دیکھیں ریجنل اپرچونیٹیز کے مڈل ایسٹ میں کس طرح سے وہ ایکسپینڈ کر سکیں, یا ادر پارٹس آف ایشیا یا افریقہ جا سکیں, تو وہ بھی ایک اپرچونیٹی ہے آپ کے پاس. بٹ ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اٹ سیلف از سچ این ایکسائٹنگ پلیس ٹو انویسٹ ان رائٹ ناؤ, بیکاز یہیں کی پاپولیشن کی جو نیڈز ہیں وہ, اور ایک لحاظ سے آپ دیکھیں سو مچ اراؤنڈ اس از بروکن. Government has failed in a lot of areas, private sector has failed, large businesses have failed in a lot of areas to provide goods and services to the mass market. وہ اپرچونیٹی تو بہت بڑی ہے, وہ کہیں نہیں جانے والی. ایک اور طریقے سے میں اگر کنٹیکسچلائز کرنے کی کوشش کروں, 240 ملین کی آبادی آپ جتنی بھی کہتے ہیں, جس میں سے ہاف آف یور پاپولیشن 22 سال کی عمر سے کم ہے,
اس زیادہ تر پاپولیشن میں سے جو جب وہ اپنی ایک وہ اس ایج میں آئے ہیں جہاں پہ وہ ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں, ابھی اسپینڈنگ سے پہلے 22 سال کی عمر میں پاکستان میں کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے خرچ کرنے کے, تو آپ ازیوم کریں کہ کچھ نہیں چینج ہوتا. اسی طرح ہی ہماری کنزمپشن اورینٹڈ پاپولیشن ہے, 85% ہماری جی ڈی پی لنکیج از لائک ٹو کنزمپشن. What do you mean by that کہ مطلب زیادہ تر جو پاکستان کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے وہ کیونکہ لوگ چیز پر خرید وہ کنزیوم کر رہے ہیں, وہ انویسٹ کرنا اور سیو کرنا, اور اس کے اندر اگر ہم سپریٹ کریں تو ہماری کنزمپشن ڈریون ایک اکانومی ہے. اسی کے اندر 22 سال سے کم عمر کے آدھی آبادی ہے. اس میں سے جو زیادہ تر آبادی جو ابھی آ رہی ہے پچھلے لیٹس کال اٹ 12 سال سے 22 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں جو پچھلے 10 سال ہیں, انہوں نے تو ایک نئی پوری اکانومی دیکھی ہے جو ڈیجیٹل فرسٹ اکانومی بن رہی ہے. وہی کنزمپشن پیٹرنس کے سامنے آپ ایک ڈیجیٹل فرسٹ ایونیو بنا دیں تو وہ ایک اور سیم چیز, وہی کھانا کھانا, وہی ایک جگہ سے کمیوٹ کرنا, وہی چیزیں, ایک کنزمپشن پیٹرن آپ کا چینج ہو رہا ہے ٹو اے ڈیجیٹل فرسٹ ایونیو. وہ پینیٹریشن ابھی ہم بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ, ہم 2% پینیٹریشن پہ ہیں ڈیجیٹل ورسز ریٹیل. وہ جو ڈائریکشن آف ٹریول ہے وہ ایک بڑے کا ہے, وہ کم نہیں ہو رہا, وہ آپ سے 2 سے 1% نہیں ہو رہا, پر وہ جب 2 سے 4% پہ جا رہا ہے تو آپ کی وہ سائز ڈبل ہو گیا مارکیٹ. اور یہی پینیٹریشن آپ کی وہی وہ جو لوگ جیسے جیسے ان کی ایک اسپینڈنگ پاور بنے گی, ان کے پاس ڈسپوزیبل انکم آئے گی, تو انہوں نے تو طریقے ہوئے دیکھے ہیں. میں ایگزامپل اگر آپ کو دوں, ہسٹوریکلی میرے والد صاحب مجھے کہیں کہ یار مجھے دوائی لا کے دو, وہ اس والے فارمیسی کے پاس جانا, ادھر وہ اس نام کا فارماسسٹ ہے, وہ ہمیشہ صحیح دوائی دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے جا کے لے کے آنا. دس از ہاؤ ٹریڈیشنلی تھنگز ور ڈن. وہی بچہ اب جو اپنے والد سے یہ سنتا ہے, وہ آن لائن جا کے اب دیکھتے ہیں کہ یار میں کہاں پہ کنوینئنس کے لیے میں وہ بنا لوں. اب وہ ٹرسٹ بلڈ کرنے, آل دیٹ پلیٹ فارم ہیز ٹو ڈو از ٹو کنوے دیٹ ٹرسٹ, جو کہ ینگ پاپولیشن میں پہلے اسٹیبلش ہوگا. بنسبت آپ اپنے والد صاحب کو کنوینس کر رہے ہیں کہ نہیں یہ جو آن لائن پلیٹ فارم ہے یہ صحیح ہے, پر وہ آہستہ آہستہ بلڈ ہوگا, آہستہ آہستہ وہ ماڈلس پینیٹریٹ کریں گے, اور وہ پینیٹریشن آف ڈیجیٹل ورسز ریٹیل آگے بڑھے گی. اس پورے پروسیس میں ویلیو کریشن کی اپرچونیٹیز ہوں گی, جو کہ ہم نے پہلے بات کی نا, بزنس ماڈلز آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, اس کے اندر ویلیو بنے گی. اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے رسک, وہ رسک ازیوم کرنا ہوتا ہے وینچر کیپٹلسٹ کو اور جو فائنانسیئرز ہوتے ہیں, اور اس میں سے جو بزنس ماڈلس چلیں گے دے کین دین ریٹرن اٹریکٹیو ریٹرنس. سو اف یو آسک کہ ان دا لانگ رن, جس طرح عاطف نے پہلے بات کی کہ اگر آپ 20 سال کا ویژن لیں یا اس سے بھی زیادہ کا لیں, تو وہ اس میں تو بہت زیادہ ویلیو کریشن کی اپرچونیٹیز آئیں گی, پروفٹس بنانے کی آئیں گی, نئے ماڈلس کو ٹیسٹ کرنے کی آئیں گی. سو دا فنڈامنٹل کویشچن از کہ ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں نہیں. اسی کو اگر آپ 30 سال پہلے جائیں, چائنا کے بارے میں آپ یہ سوال کریں, تو only real question was, is it going to be bigger in 30 years? Are there going to be new technology driven models? Are people going to take those up? Will they make money? Will that money get recycled, reinvested? وہی چیز آپ 15-20 سال پہلے انڈیا کے لیے آپ پوچھیں, وہی آپ 10 سال پہلے انڈونیشیا کے لیے پوچھیں, اور وہی ہم نے 5 سال پہلے پاکستان کے لیے پوچھا کہ 20 سال میں یہ والے کچھ ماڈلس آئیں گے, اس میں ویلیو کریشن ہوگی, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے رسک کون ٹیک کرے گا, اور اس کے ساتھ اس کو انیبل کرنے کے لیے جو ریگولیٹرز ہیں, جو اتھارٹیز ہیں, وہ کیا چیز فیسیلیٹیٹ کریں گی, اور باقی چیزیں ساری دین دے ول فلو. اور اس کے بیچ میں آپ کے انڈیویجول ماڈلس کین ورک اور ناٹ, دے کین بی ونٹیجز, ونٹیج بولتے ہیں ایک سال کے اندر یا ایک کوہورٹ کے اندر جو ساری انویسٹمنٹ ہوتی ہیں, دے مائٹ ورک دے مائٹ ناٹ, اور یو نیڈ ٹو میک دیٹ ورک ایون ود دا ریالٹیز آف دا رسک دیٹ پاکستان آفرز. کیونکہ پہلے عاطف نے بات کی کہ یہاں پہ جو وینچر میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں, وہ اور بھی زیادہ ریٹرنز ایکسپیکٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو فنڈامنٹل رسک ہوتے ہیں ایک نئے اسٹارٹ اپ میں, وہ کیا ہوتے ہیں؟ فاؤنڈر رسک ہوتا ہے, ٹیکنالوجی رسک ہوتا ہے, ماڈل رسک ہوتا ہے, فائنینسنگ رسک ہوتا ہے. اس پہ آپ اور لیئر آن کر دیں پاکستان کا میکرو رسک, پاکستان کا ایف ایکس رسک, خاص طور پہ اگر آپ کی فنڈ کی کرنسی ڈفرینٹ ہے, اور انڈر لائن آپ کا جو ریونیو جنریٹنگ اپرچونیٹی یا ایکسپوجر ہے وہ ڈفرینٹ پاکستانی روپیز میں ہے, تو یہ سارے ایڈیشنل لیئر آف رسک آپ کی ریٹرن ایکسپیکٹیشنز بڑھا دیتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اسپینڈنگ پر کیپٹا کو اپنی صرف نہیں دیکھنا, ایگریگیٹ اسپینڈنگ میٹر کرتی ہے. اس لحاظ سے پاکستان کی اکانومی سائزبل ہے, کیونکہ کافی سارے جو ارلی آئیڈیاز ہیں وہ اس انفراسٹرکچر کو یا مارکیٹ پلیسز بنا رہے ہیں, اور اس کی بڑی سکسیزفل ایگزامپلز آلریڈی ہیں. اگر آپ بازار کا اسکیل دیکھیں, اگر آپ بائکیا کا اسکیل دیکھیں, اگر آپ ابھی کا اسکیل دیکھیں کہ وہ سارے امپلائیز کو ایگریگیٹ کر رہے ہیں, تو اس لحاظ سے کافی اپرچونیٹیز جو ارلی ہیں وہ پر کیپٹل اسپینڈنگ کے بہت زیادہ بڑھنے پہ نہیں ڈیپینڈ کرتی, وہ ڈسکریشنری اسپینڈ پہ
लग्जरी वाली मार्केट्स भी ओवर टाइम 15-20 साल में होंगी डेवलप, बट अभी इतना कुछ सिर्फ ऑनलाइन आना है कि उसमें ही बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया जिस पर मैं एक चीज एलैबोरेट करूंगा। अभी तो हम बहुत अंडर इन्वेस्टेड है इन दिस सेक्टर, राइट? अगर आप पर कैपिटा वीसी इन्वेस्टमेंट के अगर आप कंपैरिजन लें तो हमारे पीक ईयर्स में 2021-22 में जब हमने 350 मिलियन का जो फिगर हुआ था वो भी कोई $1.2 पर कैपिटा के मुताबिक वीसी अपॉर्चुनिटी आ रहा था। हम वो आबादी वगैरह वो सारे को एक उसमें, इंडिया भी कम $30 के करीब है, इंडोनेशिया इजिप्ट 40 से ऊपर है, यूएस में तो इजिप्ट इज 40, यूएस तो 1000 पे है, राइट? तो मतलब वो तो आप इतना गैप है, आप $1 1.2 इन आवर पीक ईयर्स से। तो आप क्या कह रहे हो बेसिकली कि डिमांड को आप अज्यूम कर रहे हो कि वो वहां पे है, आपकी तो सप्लाई नहीं आ रही, राइट? बिकॉज यू आर नॉट गिविंग इनफ कैपिटल फॉर एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ दोज मॉडल्स और उन कंपनीज को स्केल करने का वगैरह, वो तो भी आप बात कर रहे हो। सो कि ये अगर हम अज्यूम करें कि यार वो अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए डिमांड नहीं है या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि अभी वो पेनिट्रेशन का नंबर सिर्फ 2% के ऊपर है, दैट्स रॉन्ग, राइट? क्योंकि आपका अंडरलाइन फंडामेंटल थीसिस इंटैक्ट है और वो ये आपकी फंडिंग के विंटर आने में या ना आने में दैट डजंट चेंज। इनफैक्ट डर्ट्स जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट? Now it's an investor's market right now कि जितना वो बोले, but you said there are a lot of value creation opportunities, मतलब business बनाने की बहुत सारी opportunities हैं in the interface of जो चीज़ अभी physical है, that thing becoming digital, right? So making that digital interface in the middle. Can you point out some examples? कौन सी जगह पे हैं? Where is it that you guys think कि यहाँ पे हाँ एक पाकिस्तान में बहुत massive company बन सकती है? एक 1 or 2 processes or 1 or 2 industries जहाँ पे आपको लगता है जहाँ पे digitization की वजह से? बेस्ट एग्जाम्पल परहैप्स इस बाजार वाली स्पेस, वही एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स की मार्केट, उन्होंने भी पैसा बनाया है ओवर डेकेड्स। पाकिस्तान वही चीज़ें, गुड्स एक जगह से आती हैं, स्टोर होती हैं, स्टोर हाउस से आगे रिटेलर्स के पास जाती हैं, उसी को आप उसी से थोड़ा सा मार्केट शेयर ले रहे हो बाय इनेबलिंग सम स्टेप्स ऑफ दैट वैल्यू चेन थ्रू टेक्नोलॉजी। कि आप वो बजाय नहीं कि मैं अपना वो खोखे के आगे से शटर बंद करके अपनी मोटर बाइक में जाके एक तरफ चिप्स के पैकेट और दूसरी तरफ पेप्सी की बोतलें लटका के मोटर बाइक पे मैं वापस ला रहा हूँ, वही चीज़ आप एक डिजिटली एनेबल्ड ऑफरिंग के मुताबिक एक ऑर्डर प्लेस करके ऑन एन ऐप जो कि जहाँ पे वेयर हाउस है उधर वो कनेक्ट होगी और उसकी फुलफिलमेंट एक डिफरेंट तरीके से हो रही है। लेट्स अज्यूम कि वही एंड प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है उस दुकान से जो पहले भी था और वो भी था, कि आपकी जीरो ग्रोथ है इन दैट, पर वो जो डिजिटली एनेबल्ड जो बहुत मॉडल आया है वो आहिस्ता आहिस्ता शेयर ले सकता है उससे, राइट? क्योंकि आपका पहले इसको मिल्क रन वो जो बोलते हैं ना, वो जो आते थे ऑर्डर लेते थे किताब के पेंसिल के साथ लिख के कि जी अच्छा इतने पैकेट वो चाहिए, अब वही चीज़ आपने एक डिजिटल फ्रंट के साथ ऑफर करते हैं, ठीक है? अब उसके अंदर एक और जो एलिमेंट है, आपके नए बिजनेस मॉडल्स भी क्रिएट होते हैं। हम बात करते हैं अक्सर एसएमईज को लेंडिंग नहीं होती, वो लेंडिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि आप इफेक्टिवली वो डेट प्राइस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, ये दुकानदार वापस करेगा या नहीं करेगा, किस तरह मैं जज करूं? आप एक बंदा बाइक खड़ा करते हैं जो 1 महीने के लिए सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हो कि कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं जा रहे हैं, तो वो एक एस्टिमेट बनाएगा कि इस दुकान की अर्निंग्स कितनी है। वही चीज़ जिस तरह का एग्जाम्पल मैंने पहले दिया जो कंपनीज लाइक बाजार आर डूइंग, वो अगर डिजिटली कैप्चर हो रही है, आपकी ऑर्डरिंग हिस्ट्री अगर कैप्चर हो रही है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस दुकान की सेल्स कितनी है। तो बेसिकली डेटा मिल गया, डेटा मिल गया। अब उससे आपकी उन्हीं रिटेलर्स को लेंडिंग की अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं जो कि पहले इनेबल नहीं हुई थी क्योंकि आपके पास डेटा नहीं था। वो सिर्फ एक शायद डिस्ट्रीब्यूटर के पास डेटा हो और वो उसके ऊपर वो क्रेडिट चलाते थे, पर अब यही चीज एक नई आ गई जो कि उसी ट्रेडिशनल मॉडल से थोड़ा सा मार्केट शेयर ले सकती है, एंड बिकॉज ऑफ द असम्पशन ऑफ एफिशिएंसीज इन द स्पेस वो मार्केट शेयर जल्दी से कैप्चर कर सकती है। और फिर वेंचर्स में अगर आप स्पेंड करो टू एक्वायर दैट बिजनेस इनिशियली, जिस तरह आप फैक्ट्री लगाने में शुरू में इन्वेस्ट करते हो, इसी तरह आप कस्टमर्स को एक्वायर करने में शुरू में अगर आप स्पेंड करो तो यू कैन एक्सेलरेट दैट जर्नी एंड यू कैन गेट टू लाइक मॉडल्स जो कि आपको पता चले कि टेस्ट कर रहे हैं आप शुरू में कि सक्सेसफुल होंगे या नहीं। अल्टीमेटली ओवरऑल आपकी अजम्पशन ये नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी उस ग्रोथ रेट से ग्रो करना शुरू हो जाएगी, आपकी कंजम्पशन उस रेट से ग्रो करना शुरू हो जाएगी जो कि हम वेंचर के अंदर आती हैं, पर वो जो ग्रोथ है ऑफ दैट सेगमेंट व्हिच इज टेकिंग अवे फ्रॉम द रिटेल ब्रिक एंड मोटर साइड, वो वाला ग्रोथ रेट काफी ज्यादा हो सकता है। ठीक है। One thing we spoke about
in the conversation was कि जी you VC funds will make money when you sell the shares of the company that you've invested in. ठीक है, आप पाकिस्तान में आप किसको शेयर बेचेंगे? बिकॉज अगर मैं वैसे देखूँ ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट को देखूँ, मैं IPOs को देखूँ, we haven't had a lot of IPOs especially in the past couple of years. अगर मैं वैसे एग्जिट्स को देखूँ, Pfizer just sold their Pakistan plant, I think $50 odd million का था, which Lucky Group bought, and I think उनके profits were like couple of million dollars a year, etc. So the way I'm looking at this is कि यहाँ पे जो startups हैं जो अभी पैसे burn कर रही हैं वो इतनी ज़्यादा profitable नहीं है. आप लोगों के फंड की साइकिल इज कि आपने 8 से 10 साल में पैसे वापस करने अपने एलपीज को, मे बी 12 साल में. सो ये किसको बेचेंगे कंपनीज, राइट? कौन खरीद रहा है आपसे वो शेयर्स और उसमें आगे का व्यू ले रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है? देखिए, एग्जिट्स कैन कम इन मल्टीपल वेज. एक तो ये होता है एग्जिट के पूरी कंपनी बिक गई या पूरी कंपनी IPO हो गई, उसमें सारे शेयर होल्डर्स का बेनिफिट है. वो 2-3 किस्म की तरह से एग्जिट्स हो सकते हैं. एक तो ये कि आपने लिस्टिंग कर दी, आप IPO हो गए, आपने या तो फुल IPO किया या PSX में देखें जेम बोर्ड है, आपने जेम बोर्ड पे लिस्टिंग कर दी, कुछ शेयर्स आपने फ्लोट कर दिए, कुछ पैसे आए एंड यू गेट सम मनी. सो एक तो ये अपॉर्चुनिटी है. आई थिंक पाकिस्तान में IPOs इज अ लिटिल बिट फर्दर डाउन द लाइन. हम सब जो हैं वो ज़्यादातर अर्ली स्टेज कंपनीज में इन्वेस्ट करें. जब तक वो कंपनी IPO लेवल तक आएगी, इज गोना टेक मे बी इवन मोर देन 8 years or 10 years. द अदर वे टू एग्जिट इज कि आपकी कंपनी किसी और ने खरीद ली, जहाँ पे या तो स्ट्रेटेजिक बाय आउट हो सकता है कि आपने लेट्स से यू आर इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड और ये आप और किसी ब्रेक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने आपको खरीद लिया, या आप इस तरह की रिटेलर टू डिस्ट्रीब्यूटर के काम कर रहे हैं और आपने यूनिलीवर ने आपको खरीद लिया. सो वन इज अ स्ट्रेटेजिक बाय आउट वेयर अ लोकल कंपनी either you become enough of a nuisance for them or you're a good value for them and so they acquire you, and that's one way for the company to be sold. Founders will also potentially have an exit, investors will also have an exit. The other way to think about it is that there's someone outside the country that wants to enter Pakistan who wants to acquire your business partially or wholly. This lihaz se Pakistan is a very attractive market for regional companies that may have maybe operating in smaller markets, or companies that may be operating in a market like Egypt where the market is very similar. तो उन्होंने कहा हमें इजिप्ट में तो हमने बिल्ड कर लिया, हमें समझ में आता है कैसे काम करता है. पाकिस्तान में एक हम कंपनी बजाय स्क्रैच से शुरू करने में हम किसी को अक्वायर कर लेंगे, which is of a similar thing. So for example, Papara, which is a Turkish company, acquired SadaPay, which is a Pakistani company. Why? Because the Pakistan market opportunity is very exciting. And this is a company that had built some kind of a proof of concept, product market fit. Customers loved the product and it was showing growth in a way that a Turkish company could say, ये हमारे लिए एसेट इंटरेस्टिंग है और बजाय हम पाकिस्तान में खुद एंटर हो हम इसको खरीद लेंगे. तो एक तो ये है कि आप इस तरह की वैल्यू बिल्ड करें अपनी कंपनी में कि बाहर से या पाकिस्तान के अंदर कोई आके कहे यार दिस इज वर्थ बाइंग. द थर्ड कैटेगरी आई वुड से फॉर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स इज लेटर राउंड ऑफ फंडिंग. हम इतनी जल्दी आते हैं और हमने लेट्स से अगर हमने 5 million वैल्यूएशन पे किसी कंपनी में प्री सीड में इन्वेस्ट किया और वो कंपनी बढ़ती गई, ज़्यादा पैसे रेज करती गई, और वेंचर में यूजुअली यही होता है कि दे मल्टीपल राउंड्स ऑफ फंडिंग. Rabeel had talked about Series B, Series C, whatever you call them. ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन ये होता है the company continues to grow by continuing to raise money. तो for someone like me that has come in very early stage, मैं 5 million के वैल्यूएशन पे आई हूँ, जब उस कंपनी का वैल्यूएशन 100 million होगा, I might want to exit, partial exit कर लूँ. Next round of investment is being raised, more investors want to come in. I could actually offload some of my investment or all of my investment and say मैंने तो अच्छा खासा रिटर्न बना लिया इस पे, और मैं अपने शेयर्स किसी और को बेच सकती हूँ. So that is one other area and I think this in terms of earlier investors selling their shares to later investors, this doesn't mean an exit for the company or for the founders, but it could mean a return for the fund. और दूसरा जो स्ट्रेटेजिक बाय आउट है उसमें फिर डिपेंड करता है कि पार्शियल हो रहा है, फुल हो रहा है, उसमें भी फिर आप एग्जिट कर सकते हैं. और फिर थर्ड कैटेगरी वुड बी IPO एंड लिस्टिंग. और अगर पार्शियल हो रहा होता है उसमें इन्वेस्टर्स के पास पहला चॉइस होता है बेचने को फाउंडर्स से पहले. ये ऑफ्टन लीगली रिक्वायर्ड होते हैं. कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडेशन प्रेफरेंस का भी, कि जब आप लिक्विडेट कर रहे हैं एसेट्स भी तो पहली पेमेंट होती है जो उन लोगों की जो कि एक्सटर्नल हैं इन्वेस्टर्स और जिन्होंने रिस्क लिया है एट दैट स्टेज के पहले कैश फ्लो उनको वापस आनी होती है. So again, all of this is what makes up some risk protection या protection for the investors, क्योंकि वो कंपनी में अंदर आके वो बना नहीं रहे, वो एक कॉल दे रहे हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर जो फाउंडर्स होते हैं
کہ وہ کوئی ایک بڑا آؤٹ کم کی چیز بنائیں گے. اینڈ آفن ٹائم جو مسبا نے بھی شیئر کیا کہ جو ڈفرینٹ ایگزٹ ایونیوز ہوتے ہیں اس میں فاؤنڈرز اور وہ جو ٹیم ہے جو بنا رہی ہوتی ہے ان کی کنسیڈریشن ان رسپیکٹ جو بائر ہے یا ایکوائرر ہے ان کی نظر میں ان کی کنسیڈریشن از ڈفرینٹ. کیونکہ اگر آپ ان کو بھی نکال دیں کچھ سچویشن میں سے تو شاید کمپنی بالکل فلیٹ ہو جائے, اور وہ جو جس وجہ سے آپ نے لیے جو اٹریکٹیو گروتھ آپ نے دیکھ کے جس کی وجہ سے ایکوزیشن کی ہے وہ شاید نہ ٹرانسلیٹ ہو سکے. پر انویسٹرز کا رول ہوتا ہے وچ کین لائک چینج اوور ٹائم, کیونکہ جو جس طرح ہمارے فنڈز ہیں وہ ہمارے فنڈ بہت ڈفرینٹ لگیں گے ٹو اے ویری لیٹ اسٹیج فنڈ جو کہ پری آئی پی او میں انویسٹ کر رہے ہیں, اور ان کی ریٹرن ایکسپیکٹیشن بھی ڈفرینٹ ہوں گی. تو اٹس آل بیسڈ آن دیٹ کنٹینیوم جس کے مطابق پھر آپ ریٹرن جنریٹ کرنا چاہ رہے ہو. اور جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایک وہ اسٹیج آ گئی ہے یو کین جنریٹ لیکوڈیٹی, اور سب سے پہلے دیکھیں اس پر اصول ہوتا ہے کہ کوئی خریدنے والا ہو, وہی نا بیچنے کو تو آپ like آپ ready ہو. Well, they say good companies are bought, not sold, which is a very interesting way of looking at it. اگر آپ اتنے ڈیسپریٹ ہو جائیں گے کہ یار میری کمپنی خرید لو, تو وہ بائر جو ہے یا تو وہ نیگوشیٹ کرے گا یا وہ سوچے گا یہ تمہیں کیوں اتنی جلدی ہے اس کو بیچنے میں, کیا تو اور پیسے نہیں بن رہے. So good companies are bought, and so for buyers to look at those opportunities in startups in Pakistan, یہ سب ہمارا کام بھی ہے. To your point, ہم کمپنی نہیں رن کر رہے, لیکن ہم کمپنی کے فاؤنڈرس کو کے لیے ایڈوکیٹ ضرور کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو ہیلپ ضرور کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے ویژن کو شیئر ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ فاؤنڈر اس طرح سے بلڈ کریں, دس از واٹ شی از ڈوئنگ, دس از ہاؤ شی از گوئنگ ٹو بلڈ اے کمپنی, دس از اے گڈ انویسٹمنٹ فار یو ناؤ, ایون اف یو نو لیٹر ڈاؤن دا روڈ مے بی لیٹر اسٹیج انویسٹرز ول کم, بٹ وی ہیو ٹو ڈو اے بٹ آف اے سیلز جاب آلسو. اچھا, مسبا نے کافی اچھا فریم ورک لے آؤٹ کیا. اس میں ایک کلیریفیکیشن ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑی ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ وی سیز کمپنیز میں آتے ہیں دے فلپ رائٹ, کہ وہ اگلا راؤنڈ آیا اور وہ نکل گیا اور انہیں 3x میں کیا. تو ایسا میں نے تو ہم نے کیا بھی نہیں, اور نہ ہی میں نے پاکستان میں کسی کو کرتے دیکھا ہے. اٹ ڈزنٹ میک سینس کیونکہ سگنلنگ رسک ہوتا ہے. تو اگر آپ ارلی انویسٹر آئے ہیں, آپ نے کمپنی میں بلیو کیا ہے, اگر 2 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں چلتا ہوں آپ دیکھ لیں, تو وائی وڈ دا نیکسٹ پرسن کم ان. سو ایکچولی جو مسبا سیکنڈری کی بات کر رہی ہے نا وہ بہت لیٹ ہوتا ہے. اس وقت کمپنی از لوکنگ گڈ, آپ کو 5-6 سال ہو گئے ہیں, اینڈ دیر آر بائرز, اٹس ایکچولی این ایکسلنٹ کمپنی. جو کمپنی اچھا نہیں کر رہی اس پہ بائر بھی نہیں آئے گا اور آپ کو بھی ایگزٹ نہیں ملے گا. تو انسینٹیو سافٹ کے ساتھ آپ اپنے الائن بھی رکھتے ہیں فار دا لانگسٹ, لائک یو آر ان دس فار دا لانگ رن. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ لوگ نہیں سمجھتے. دوسری ایک چیز ہے کہ جو آئی پی اوز کی مسبا بات کر رہی تھی, تو ایک بڑی اچھی ڈائنامک بن رہی ہے پاکستانی اسٹارٹ اپس کے لیے لانگر ٹرم. اگر آپ دیکھیں کہ سعودی تداول جو اسٹاک ایکسچینج ہے, ناؤ یو ہیو اے یو اے ای اسٹاک ایکسچینج, ابھی وہ بیسی ہیں اپنی مارکیٹس کی کمپنیز کو لانے. لیکن آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں نا تو کتنی بڑی مارکیٹس ہے, سعودی کتنا بڑا ہے, یو اے ای کتنا بڑا ہے, تو وہ ساری ہو جائیں گی پبلک. اب کہاں سے آئے گی؟ اور اسٹاک ایکسچینجز بھی کمپنیز ہوتی ہیں, انہیں بھی گروتھ چاہیے. تو پھر وہ ایڈجیسنٹ دیکھیں گے, وہ ایجپٹ دیکھیں گے اور وہ پاکستان دیکھیں گے. تو اگر آپ ویٹ کریں گے تو میرا خیال ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی یہی ہوگی کہ آپ ایگزٹ کریں ان مارکیٹس میں. اور اس کی ایک فارم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اسی بزنس ماڈل میں پاکستانی اسٹارٹ اپ ہے اور ایک مینا اسٹارٹ اپ ہے, وہ مرج کریں اور وہ دونوں اکٹھی لسٹنگ کے لیے ہے, جو کافی That's a question I'm itching to ask on the market question کہ کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستانی کمپنیز کو جنہوں نے پورا پاکستان پہ اپنی مارکیٹ میں فوکس کیا ہوا ہے کہ وہ ایڈجیسنٹ مارکیٹس کو بھی دیکھیں, وہ مینا میں بھی جائیں یا وہ یو اے یا سعودی. اینڈ آئی نو, so what I want to understand is how hard is it, number one. Number two, at what point would you encourage someone in your portfolio کہ یار ایک اور مارکیٹ پہ آپ سوچنے کا ٹائم آ گیا. دیکھیں بینیفٹ اس کا کیا ہے کہ آپ کی ڈائیورسفیکیشن ہو رہی ہے, کہ آپ کا صرف پی کے آر ڈینومینیٹڈ ریونیو کی طرف ایکسپوجر نہیں ہے, تھوڑی سی مارکیٹ کانسٹرکٹ تھوڑا لینڈسکیپ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, شاید کمپٹیشن کچھ جگہ میں کم ہو یا آپ نئی چیز انٹروڈیوس کر رہے ہو. آل آف دیز تھنگس آر ایڈیٹیوز to like managing some of the risk. But truly, this is at least like my opinion, اگر آپ کے truly پاکستان لیول ایک کمپنی ہو جو کہ باقی اس پوری بڑی ایڈریسبل مارکیٹ کے اوپر کیپٹلائز کر دے, تو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہاں پہ بیٹھ کے you can become a unicorn as well, right? Like so for founders to use کہ نہیں کہ ہمیں وہ جاننا ہے باہر, oftentimes it can be a reason to attract a wider pool of investors جو کہتے ہیں کہ ہمیں single country risk نہیں چاہیے, for example. رائٹ, اینڈ اور تو ڈائیورسفیکیشن کا رسک مینجمنٹ کا وہ ایک کنسیڈریشن ہے. پر آپ کو اگر آپ کو مارکیٹ سائز کے مطابق کو دیکھنا ہے تو ابھی تو آپ نے کچھ کیپچر ہی نہیں کیا یہاں پہ, رائٹ. ابھی تو بالکل ہم نے سرفیس اسکریچ کی ہے, کیونکہ وہ جو پینیٹریشن کی بات ہو رہی تھی 2% پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 10% پہ جب جائیں گے تو تب آپ کا جو 2% کا ویسے بھی جو شیئر ہے اٹ گوئنگ ٹو لک آؤٹ آف دا 100% اے ویری اسمال نمبر.
So वो वाली I think there is no fixed answer. जहाँ पे आपकी थोड़ी synergistic benefits हो, जहाँ पे आपकी या तो investor की base expand हो रही हो, या एक बड़ा easy translation हो of product and offering जो आपने अपने मुल्क में किया है, वही एक और जगह में जाके जहाँ पे एक gap है, जहाँ पे पहले नहीं हो रहा, that could be like you know a reason to expand. Good example is अभी जो कि हम दोनों की portfolios में जो उनका एक शरीयत compliant एक product था जो पाकिस्तान की inflationary market के अंदर काफ़ी अच्छा शुरू में adoption उन्हें मिली, और वही प्रोडक्ट उसी नेचर का वो जाके बाकी मिडल ईस्ट वगैरह में भी, जहाँ पे लोगों को भी अगेन सिमिलर शरिया कंप्लायंस की कंसिडरेशन भी है, पर ऑल्सो द मार्केट डिडंट हैव समथिंग स्पेसिफिकली कंपीटिंग विद दैट, तो उस वजह से उन्होंने वो उसको अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करके बाहर एक्सपैंड किया. देयर इज नो, इन माय ओपिनियन, नो फिक्स्ड रूल या कोई नंबर नहीं है कि आपने वो रीच कर लिया तो उसके बाद आप कहें कि जी बाहर जाएं, क्योंकि आपका बाहर जाने से आपका फोकस भी थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है. And also business model पे depend करता है, right? Every business model cannot be expanded easily in a different market altogether. अगर आपकी बहुत operationally intensive business है तो और आपको in person कुछ build करना है तो वो आप easily कहीं और नहीं कर सकते. अगर आपका बहुत tech product है या SaaS B2B software as a service type of product है तो expansion into other markets does become a lot easier. To the example that you gave of अभी, that earned wage access product, एक दफ़ा उसकी आपने technology बना के product बना दिया, वो आप किसी और मार्केट में भी लॉन्च कर सकते हैं. पार्टनर के साथ करें, खुद करें, लाइसेंस करें या पार्टनर के साथ करें. वन एग्जांपल आई वुड गिव इज प्रॉब्ली मेट्रिक इन आवर पोर्टफोलियो. दे स्टार्टेड आउट, दे बेसिकली अ बिजनेस एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, स्मॉल बिजनेसेस के साथ काम करते हैं. अमीना एंड उमर फाउंडर्स ऑफ मेट्रिक, एंड दे स्टार्टेड आउट इन पाकिस्तान एंड दे got a lot of organic interest from across the world. I think it was like 90 countries or something. They had all this. फिर उन्होंने देखा कि जो उनकी UAE की जो इंटरेस्ट आ रही थी उनको वहाँ से was very strong, and the business model was such कि they could easily go and say अच्छा UAE में यही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट अपनी बिजनेस के लिए, फाइनेंशियल्स को आसान करने के लिए, उसमें से बिजनेस एनालिटिक्स मिल रही हैं, स्मॉल बिजनेस को पता चल रहा है कि कैश फ्लोज किस तरह मैनेज करते हैं, पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, रेशियोज किस तरह, एंड देयर इज लॉट ऑफ एजुकेशन देयर एज वेल. दैट वाज मार्केट ड्रिवन फॉर देम. इट वाज अ पुल फ्रॉम द मार्केट. उन्होंने देखा कि बहुत इंटरेस्ट आ रही है तो चलो हम वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं. And in the end, they decided to become a UAE company and operate in the UAE, but leverage Pakistani tech talent and keep their operating the tech team in Pakistan and keep the operating costs low. वहाँ पे ये ऐसा मॉडल है, and there money in our portfolio as well, कि वो मॉडल ऐसा है कि आपको अगर ऑर्गेनिक इंटरेस्ट मिल रही है तो आप डिस्ट्रैक्ट होकर नहीं कह रहे कि अच्छा चलो ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, 50,000 चीज़ें कर रहे हैं, बिकॉज इन एनी केस फाउंडर्स हैव a lot of things that they have to manage. But this is one example, but it's a rare example also. I would say most companies don't have that opportunity. Or to your question कि आसान है ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. And people underestimate how difficult it is going to a new market, understanding a new customer, especially अगर आपके cultural differences भी हो, economic, the spending patterns may be different, and expectations of customers may be different. It's very easy to think कि हाँ सऊदी में आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 3 times है पाकिस्तान में तो वहाँ चले जाओ, डॉलर रेवेन्यू मिलेगी. एक्चुअली जाके उस कस्टमर को कैप्चर करना, उस कस्टमर को समझना, एडवाइजिंग योर प्रोडक्ट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. Founder is very similar, or I think the common theme would be if it's pure software, it's much easier, right? Operational companies के लिए it becomes a huge distraction. I think. तो founder को inbound, his chance meeting leads into an inbound for a JV in Brazil, Agromai. That's going really, really well. अब वो Kurtibot के साथ भी, like they have partnerships and they're working. And it's very interesting. Then it becomes, the tech is the same. So they use AI on satellite maps. So Pakistan के maps पे आप apply करते हैं. So Pakistan becomes a lab for them. जब भी नई product test कर रहे होते हैं, तो actually it becomes an advantage because to build the same product anywhere else would cost much more. So now they are going head to head with, much better funded competitors and still be able to move faster. If both of those companies, when we had invested, came to us and said, हम ये भी करेंगे, 5 markets करेंगे, I would have paused and I would have said, किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, एक जगह प्रोडक्ट मार्केट फिट करें, आप MVP करें, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाएं, कस्टमर अडॉप्शन देखें, फिर एक्सपैंड करें. सो आई थिंक in this case, both the examples we've given is where there's been organic interest and a pull and a tech-based solution. Sorry. इसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहता था कि एक कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्क इफेक्ट्स का, जो कि कुछ बिजनेसेस में होते हैं और कुछ में नहीं होते. पर वो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन यही है कि जितना आपका वो नेटवर्क और यूजेबिलिटी वो बड़ी होती है,
उतना ही फिर आपके वो मोमेंटम बिल्ड हो रहा होता है दैट लाइक allows you to then expand. कुछ बिजनेसेस का वो नेटवर्क इफेक्ट ट्रांसलेट नहीं करता, मतलब इवन एक शहर में भी नहीं करता अक्सर. फॉर एग्जाम्पल बाइकिया का अगर एक जो डिमांड है वो एक DHA से आ रही है, तो उसका अगर एक राइडर जो करंगी में है या गुलशन में है वो उस वक्त सर्विस नहीं कर सकता. सो वो एक शहर के अंदर भी आपका वो नेटवर्क इफेक्ट नेसेसरली उसका ट्रांसलेट नहीं करता. सो नाउ इमेजिन गोइंग टू अ डिफरेंट सिटी और गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर, तो जहाँ पे आपको दोबारा से वो पूरा शुरू करना होता है, तो देन यू हैव टू डू दैट एफर्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन इन अ न्यू मार्केट, और आपको वो एडवांटेजेस उसके नहीं मिल रहे होते. सो देयर इज ऑलवेज दिस ट्रेड ऑफ व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड और लॉन्चिंग अ न्यू सिटी, कि उसकी इनिशियल रैप अप में तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपने नई चीज़ ऑफर की है, तो डिमांड और आप सप्लाई को मैच कर रहे हैं, तो आपको अपटिक तो आएगी. पर वो जो इकोनॉमीज का जो एडवांटेज है, जो एफिशिएंसी का एडवांटेज है ओवर टाइम, वो उस टाइम कैप्चर नहीं हो सकता. सो दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन व्हेन वी थिंक अबाउट कि किस स्टेज पे किसी कंपनी को जाना चाहिए या नहीं. So, essentially, from what I understand, is that you guys are still hands off in this. Like, sure, you guys will give the advice, you guys will be there, provide support, help be a sounding board, but essentially, founders are the one who have to have that sense to make that call and to take the company in that direction. Now, moving on to founders, right? We discussed the market, we discussed how the fund works. How do you pick founders, right? And where do you meet them? Right? Where, like, how do you come across founder? Because there's one question मैं काफ़ी incubators, accelerators वगैरह पे जाता हूँ, and वहाँ से मुझे एक सवाल हमेशा आता है कि investors से कैसे मिलें, कैसे reach out करें, कैसे वो करें. हम इस incubator में जाएं या इस accelerator में जाएंगे तो उन्होंने हमें बोला है कि हमें investors मिल जाएंगे, etc. हम इस conference पे इतने पैसे खर्च करके चले जाएं क्योंकि शायद हमें वहाँ से investor मिल जाए, right? So essentially, it's all about being able to reach out to you guys. And for some reason, people are spending a lot of money to be able to do this. And even for introductions and all, people pay money in Pakistan. So They shouldn't. yeah, They should not. So I think three dimensions that we look at is that the founders have to rate very highly on ambition. So that's उनकी vision कितनी और encompassing है. It goes back to that power law, like are they really thinking large enough? The best ones are like you are also doubting a bit कि यार that's really too ambitious, but they make it happen. Two is competence, right? So can they make stuff happen? That includes ability to inspire others to join themselves. That includes resourcefulness. शुरू में बिल्कुल resources नहीं होते. That includes ability to learn really fast because hypothesis after hypothesis, things are failing, you're trying different things. So competence second, and third is financial integrity, right? And without that, nothing else matters. So वो तीन चीजें हमारे लिए काफी important होती हैं. So I'll pause there. Maybe you can add to it and answer the other question. Maybe the only thing you have to add, it was very nice to summarize, is what tenacity or grit, like which then even in the case of Pakistan वो और भी ज़्यादा आपको चाहिए होती है क्योंकि वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस बनाना मुश्किल है. फिर उसके बाद आप एक कॉम्प्लेक्स एसेट क्लास में जहाँ पे इतनी फेमिलियरिटी नहीं है इन्वेस्टर्स की, वो आप इंट्रोड्यूस करें और उसके अंदर आप लाइक जल्दी से अडेप्ट करें और लर्न करें एंड देन लाइक ट्राई न्यू अप्रोचेस जहाँ पे एक फेलियर थोड़ा सा स्टिग्मेटाइज भी है. Like to all of that, I don't know whether that's put under the competence bucket or like another one. वो एक बहुत ज़रूरी है. So again, I'll let Misbah finish. We can talk about then, like how do we find them? Why are they paying? Why are they paying that for? Don't pay anyone. No, I think very similar. So starting with curiosity about the world, about themselves, about looking at outside. Vision बहुत ज़रूरी होता है. Like Aatif said, कितना बड़ा vision है आपका कि आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं? Because if that's not there, an investor cannot really push you towards that. The other one is execution ability that can be demonstrated by what you've done in the past or, when you have lots of deep dives, आप सवाल पूछ रहे हैं किस तरह से लोगों को attract करेंगे, your ability to be able to build a team and work with others because अकेले नहीं होता. Founders become very central and have the most spotlight on them, but really it's the founding team that's actually building the startup, right? अब वो founding team 5 लोग हो सकती है, वो founding team 50 लोग हो सकती है, लेकिन कोई अकेले नहीं कर रहा है. So the ability to attract the team and of course integrity goes without saying, but grit to Rabeel's point is very important because we are a high friction market और यहाँ पे काम करना जुगाड़ का वाला approach रखना बहुत ज़रूरी है. And to have you dig your heels and you stay true to your vision, but you also stay open and flexible to understanding कि market move किस तरह कर रही है और आपको किस तरह से adapt करना है. Adaptability I think is also very key. So I think pretty similar themes for all of us. So if I were to
So for example, let's take a hypothetical scenario. आप लोग आप में तो हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप ये पूछने वाले हैं. If you were to set up a startup. No. My question is, if you are stuck in a random country, and I'm not talking about Denmark, you're stuck in a jail in a random country, and you can only call one founder from your portfolio To help you get out. Who are you calling? No, that's a good one. I think we should come back to that at the end of the conversation. Great resourcefulness, etc. And I think that's So I think high agency, like this is a very good example to use. People who can make stuff happen. Yeah. I think it would be the Bridgelinks founders for me. So Salman and Airlift, like there are multiple founders. There's Abbas, there's Saad. And that's like one of the strongest founder market fit I've seen. Trucking is an extremely hard space. They're doing well. And you have to deal with all sorts of situations in Pakistan. So that would be the pick for me. Salman. Okay. Yeah, I think I'll call Yasir Pasha because I have that confidence in him figuring it out and like not having to solve it for him. And of course, like, some other elements other than like, what Aatif rightly put, product market, founder market fit, sorry. But there's also this element of what are the motivations ultimately, right? And whether founders see you as if you're an investor as a liability or as someone who's kind of like a provided support. So in that case, I have that confidence that like we were there when it looked very different. और वो journey में साथ में है तो इसलिए अब वापस को पेला करें. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. He's like यार यहाँ से मेरा फोन उठा लेगा. No. I'm saying कि who has the ability. But I do agree. I think Yasir would have. Basically figuring out. It's also the same thing. जो founders figure out कर रहे होते हैं कि उनकी चीज चलेगी या नहीं market में. They're also trying to figure something out, right? वो हमारे input के बगैर अगर जिसने figure out कर लिया है. उसी को मैं बिल्कुल जेल से कॉल करूंगा ना कि भाई I don't know how to get out, so figure it out. fair enough. Misbah, who you calling? I think it's a really tough one. I'd probably say the founders of Dealcard, Heather and Amar, because I think they have they've shown their ability to make things happen, get resources, access to resources, get things done, but also move quickly. और अगर एक चीज काम नहीं कर रही कुछ और चीज ट्राई कर लें और एक वक्त में बहुत सारी चीजें नहीं कर रहे. So I actually feel like the ability to find ways to get someone out of jail, I think would be probably, but it's a very hard call. I have like lots of other names in my mind right now. और ये इनको दिखाना नहीं चाहिए. Very confident question. No, I think so they'll definitely not get you out of jail. Now you guys have picked the guy you have to call now. कॉल कर रहे होंगे पहले तारूंगे हमने अंदर ही रखना. नहीं इसको बराबर. I understand that, but no, this is definitely going in. So how did you meet the founders? Like, okay, one question. Have you ever invested in a founder that you met at a conference? Resourcefulness is a key trait that you're looking for. Part of that resourcefulness is to figure out how to find access to investors. And it's not like we're hiding behind something, right? Like, we all have social platforms. We all show up to these events, to conferences, etc. But like smart ones will figure out where is that warm introduction best coming from. Some of the best referrals we get are from people that we've backed already. What do you mean by warm introduction? Warm introduction where we take the introduction जो बंदा introduce कर रहा है, इंसान जो introduce कर रहा है, उसका हम value करते हैं opinion about someone and it has a higher likelihood of translating into an investment. और जहाँ पे for example वो कोई आपके existing backed founder किसी को introduce कर रहा है, वो एक दो चीज़ों के बात कर रहा है. एक तो उसको आपका style पता है काम करने का, आप और वो मैच कर रहे हैं ऑलरेडी. दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी किसी को इंट्रोड्यूस करते हो ना, आपको अपनी रेपुटेशन का भी थोड़ा सा ख्याल होता है उसमें कि यार मैं उस ऐसे इंसान को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ जो कि केपेबल है और जो कि आपकी नज़र में fits the criteria that the investor is looking for. So our best referrals have come from people that we've already backed और वो कॉन्फ्रेंस में नहीं हो रहा होते. मैं तो अक्सर ये भी कहता हूँ कि अगर आप कॉन्फ्रेंस में जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई ना तो आप बहुत लेट हो गए ऑलरेडी, right? क्योंकि वो तो आपको पहले that's our responsibility to find these people wherever they are, and obviously they need to also be looking for capital. But ये conference पे तो एक मतलब आपने मेला खोल दिया ना, उधर जाके तो it's the meaningful conversation ही नहीं आपकी हो सकती 5 मिनट की क्योंकि इतनी ज़्यादा distractions होती हैं और interruptions. So if I have a founder, to say from a tier 2 city, मैं कराची लाहौर इस्लामाबाद में नहीं हूँ, मैं किसी भी because all the existing portfolio I think is all in KLI, Karachi or Islamabad. How do I go about it then? Like, what would you say are some of the hacks, or what would you say are some of the ways in which a tier 2 city से founder reach कर सकता है, like with a warm introduction? Do you guys ever have had anyone do a cold approach?
कि मतलब सीधा उन्होंने किसी इंट्रोडक्शन के बगैर आपको ईमेल किया या क्या एंड यू कम बैक टू दिस वे? So we have one, that we've done through core. We haven't announced that. Okay. लेकिन I think the thing is कि conferences वाली चीज भी it is valuable for founders to do it. The key is to not try and do your pitch then. Right? It's about just spend 30 seconds to a minute, do something that nobody else would have done. So, like we can remember you, or just to get an email and then, just immediately follow up. What's amazing is a lot of people will want to pitch you at all and you'll say, hey, email me or go on our website and there's this form, fill it. And so many of them will not do even for a week, right? So that doesn't show agency, that doesn't show that you're really, really keen on this. So the sooner you go and do that, I'm more likely to remember and then respond. So I think there are definitely people who might not have the network. Yes, that's a better channel. But so feel free to reach out, but then you have to put in the work to make your cold approach so stand out that that gets the next stage. Yeah, and I think that's why elevator pitch is important. 30 seconds, 1 minute. If I'm having a conversation with someone that's able to get me excited about them and then the opportunity, I'll definitely be looking for that email that Aatif is talking about. We have invested in a founder that actually reached out to Kulsum on LinkedIn without knowing them at all. Omer from Api. Oh, Abhi reach out. Omer reached out to Kulsum just way back before they even did their pre-seed round. And it was just interesting. And we took the call and, as one of our best performing companies, and like a lot of other investors came in later on. But I think Sarmayacar and us were the first ones to come in the pre-seed round. So a warm introduction to Rabeel. Yeah. Because Omer and Rabeel did not reply for like a few days. So But that's the other thing. Thinking how warm this introduction is. So we've invested in a founder that you introduced to us through a warm introduction. So I think I do agree with Rabeel ke, and I know it's a double-edged sword, because on one hand, everyone does not have the connections to get a warm introduction to an investor. But at the same time, अगर आपको अपनी resourcefulness दिखानी है, तो you'll find a way. या आप LinkedIn पे करें, या आप किसी के जानने वाले के थ्रू करें. Like thankfully, most of us are on LinkedIn and we're pretty active, so you can see mutual connections. You can ask people for an intro. Founder intros are really great because, like Rabeel said, अगर founder मुझे कह रहे हैं कि ये इनसे बात कर लें, then I'll take it with a lot more credibility. Or these kind of things do show resourcefulness. And again, we all have forms on our website up, and we do look at all of those forms. The only thing I will say is कि हम पहले बात करते हैं ना, scarcity of capital and investors market. We get so many inbound emails that we're not always able to get to them in time. तो ये चीज़ मैं कहूँगी कि yes, we all have forms and we also have, you can reach out to us, but chances are कि अगर आप हमें एक email करेंगे through our form, we may not get to it within 1 week, for example. But warm introductions again get prioritized because there's a certain credibility over there. The thing I will say is that for us, we've also found founders through our sister company, Investor Innovate, which runs accelerator programs. So that's been a great pipeline opportunity for us. Separately, I think we all do that. Try to be at business plan competitions, early stage conversations. One of our investees we found through a competition that I was judging, way back 2.5 years ago. Which competition was it? So that was She Loves Tech. Yeah, sir. No, sorry, it's not She Loves Tech. Scratch that. It's Standard Chartered's Women in Tech. So I met Awan, who is the co-founder of Credit Book, through that. Yeah, way back, and they were not even raising money. They were too early. They were just closing their angel round, but we stayed in touch with them. We actually spoke to them about how they could potentially think about their next round. And when it came to that, they actually allowed us into the round, and we're the only Pakistani investor that they raised money from. So थोड़ा बहुत networking की बात होती है. हम भी कोशिश करते हैं कि we go out and meet people. And I think for me, at least looking and giving women an opportunity to pitch is important because they fall through the cracks and they don't come in. But I think something similar applies to non-KLI founders as well. जिनको लगता है कभी कि their markets, their sort of reach may be limited. I think the other thing I would say is probably, incubators and accelerators, like you had asked, like because we work very closely with Investor Innovate, we get to see that pipeline a lot. And we get to give them feedback from an investor's perspective, right? कि किस तरह की companies पैसे raise कर पाएंगी. But there's an ongoing challenge that not always, not a lot of startups coming out from incubators and accelerators have the quality or maybe the right fit for a lot of venture investment. But that's also a volumes game, right? क्योंकि इतनी सारी हैं, you can't invest in a whole lot. And that's why we need more investors. Yeah.
Take advice, and you picked up on this point as well, and Aatif mentioned. Conferences are a good avenue to have some interaction, but they should be mindful. Founders should be mindful कि किस क्या use कर रहे हैं उस time को. अगर आप उस वक्त सीधा pitch mode पे चले जाएंगे, तो it'd be difficult for us to even remember. So make yourself memorable first, right? Like जी बाद में अगर आप जब follow up करें, और आपको करना वो ज़रूरी है, right? Because that shows like your persistence and perseverance, which is an important factor that we're also taking into account. So focus on making yourself memorable, building that relationship, and don't just make it transactional, right? Like क्योंकि अगर आप आके उस दिन रोक के आप पहली बात ही वो कर रहे हो, तो फिर हमें भी वो लगता है कि ये तो सिर्फ transactional है. आपने पहले effort करनी है, relationship build करनी है, आपने homework किया है to find out कि fund invest किस तरह की चीज़ों में कर रहे हैं. Existing portfolio के अंदर आप किसी चीज़ से conflict तो नहीं है. It's not just about like blindly spraying and like shooting and trying to see कि क्या land करती है चीज़. वो थोड़ा सा I think पाकिस्तानी founders को एक वो majority के साथ और ज़्यादा समझ आएगी. But those tend to be the ones that like stick the best for us. A very useful skill, I think, in general, is just putting yourself in other person's shoes and mind and kind of figure out. So I think like if founders just start to do that, they will naturally do something like this, right? And similarly, understanding कि एक VC का workflow क्या है. So while the forms, the response might not be immediate, actually you get the opportunity to put a very well-crafted pitch deck, everything in one place. That definitely will get looked at, right? And we do, not just analysts, I myself, like we look through all those pitch decks. So I don't think like many other avenues give you that opportunity, whether you send me a LinkedIn message, a WhatsApp message and other things, उसमें follow up करना ज़्यादा मुश्किल होगा. So just kind of figuring out, how the other side works a little bit. It's not hard. I mean, you can talk to people about it. These days, you can just ask ChatGPT, if you don't know anybody else, or any Econet AI thing, some of them are free as well. Just ask, like what happens, how do investors look at deals, what sources are better and all. Just learn about that. Or don't ask the ChatGPT to write the email because that started happening. I know. And it's weird, right? Like because the other person is using some sort of AI software. And you want them, like, because you want to find out the real them, right? Like, again, because a lot of these things, like, that matter is lost too. Everybody's yeah, and it's just like, again, like, maybe they should get the base draft from there, but like, tweak it. So make it your own. Put in a couple of mistakes in there, like, so that will Acha, pitch deck kitna important hai? Because one thing, to your point earlier, Aatif, this part of the objective of this podcast is to get to know you guys better, right? Because वो हर जगह available नहीं होती है. Conferences and events are just for that limited time. You retain something that was said and you don't retain a lot that was said either. Hopefully this will survive. But how important are pitch decks? Now I've seen founders fretting over it. वो जो एक होता है ना बात की and आतिफ ने अपना कार्ड दिया and you're like हाँ मैंने उसको email करनी है जल्दी से जाके pitch deck बनाना है. अब वो pitch deck के लिए लोग पे कर रहे हैं लोगों को, लोग उस पर महीने लगा रहे हैं etc. What is a pitch deck to you? आप उसको कितने अरसे तक यूज करते हैं? उसके बाद मतलब what is the importance of a pitch deck in your investment process? So just like the goal for the intro was, or even a warm intro was, to get a conversation and share your pitch deck. The goal for a pitch deck is to get the VC on the call, right? So it's a means to an end. जो आपका point है कि अगर मुझे जल्दी में भेजना है तो again like you didn't think it through. If your plan was to go and find investors at a conference, then pitch deck should have been ready a week before, right? And you should have gotten feedback from some founders on that, whoever right? Like get any feedback. Again, use AI if you have to. So pitch deck is extremely important because that's the first real concrete deliverable I'm seeing from this founding team that shows me, not just their insights, if there are unique insights about the problem, but also their ability to understand the process and, communicate better and create something, valuable. So same problem you'll see. And this is not about design or polish, right? It's just about what your narrative is. Have you included the right information? Have you included any progress you've made in terms of, hey, I went and spoke to 100 users and these were the finding and so on. That's what differentiates you. So I think very important in getting you that first call. There's the biggest drop off is from pitch deck to the call, right? So that's where your thinking comes out. I think what I'll also add is that, and I 100% agree with Aatif, that's definitely the most important. Uske upar, I would also say it gives us an idea of how you're able to articulate your vision, which will translate into how you build your business, how you hire your people, how you build business partnerships, how you interact with regulators.
and how you raise later rounds of funding as well. So I think it is important. It doesn't have to be perfect. It has, again, substance over form any day. But there's enough resources out there for you to use templates and personalize them. There's enough out there in terms of what should a good pitch deck look like. Whether it's AI or whether it's a video or whether it's like some startup that made it big, उनका early pitch deck आप लें और उसको आप अपने तौर से सोचें. अपने तौर से सोचना बहुत ज़रूरी है, because if you can't articulate the problem, the solution, the vision, the execution, and then that potential for the company to go big, then you're not going to get my interest and you're not going to get that in-person meeting or whatever. We sometimes also use the pitch deck to walk through the first meeting. So some people have a shorter deck that they send first and a longer deck that they walk through. उसमें फिर ज़्यादा details आ जाती हैं. But again, it's a way to structure your thoughts and structure the conversation with an investor. But I think it's also, I mean, ये भी है कि don't be slapdash about it. मैं अगर typo आपने अगर नहीं देखा है तो that also reflects on you a little bit. So I will say substance over form, but at the same time, I don't think there's any excuse for having like a really bad pitch deck. There's minimal effort that you should at least be putting in, or somebody on your team can help you with. The way I think about it, कि कोई भी आज तक सिर्फ pitch deck के ऊपर नहीं invest करता, या अगर किसी ने किसी में करना है तो वो pitch deck से नहीं फर्क पड़ता, right? Like ultimately you can convey that confidence and get an investor to buy into what you're building. Whether it's a fancy looking, nicely crafted pitch deck or not, has a little bit of, doesn't make a difference. What difference it does make is catching attention, right? Like, and making sure that there's a follow-up, there's that call. तो अगर किसी ने पैसे दे के pitch deck बनवाना ना, उससे बेहतर आप पैसे दे के सीखें कि अच्छा pitch deck बनता किस तरह, rather than getting someone to make that deck, because what you learn in that process is going to be helpful in conveying to the investors as well कि जी आपको सीखने का एक शौक है, and you go out there, and even if you have to spend money to pick up some skill, you do it. These whole sub economies that come up, जो servicing में around there, और एक और चीज जो शुरू हो रही है Shark Tank around, like there are all these like supposedly consultancies that have come up. We will help prepare the startup or the founder to get onto Shark Tank, to like pitch their startup, which is also in the startup space as well. I don't believe those are that helpful, right? Because ultimately they're a means to an end. And I think what is more important is to find a way to effectively convey that message. Yeah. Can I add to something also over here? To the same point that Rabeel is saying, rather than hire someone to get your pitch deck, if you're hiring someone to fundraise for you, that's also a red flag for us. That early stage, I mean, it's different अगर आप late stage private equity कर रहे हैं और आप किसी sell side को engage कर रहे हैं as a consultant, which Rabeel talked about earlier. For me, if you can't tell me your story and convince me, how is a third party going to be able to do that? So it's very important for early stage founders. Please don't get roped into some consultant saying, we know a lot of investors, we'll connect you. Because if I'm getting an email from a consultant versus from you, that's a red flag right away. The second thing is, to the same point, is like people that offer matching services कि हम investors से मिला देंगे. हम investors हम ही हैं. Unfortunately, I hope that changes soon, but at this point, it's a very small market, right? You have to Google, you have to look at one conference and see who are the speakers, who are the founder, who are the funds. There are multiple sources of information on the startup space. They can tell you, you can find out what who the investors are that are investing. Understand the investor space, understand who invests in what. मेरे पास आ रहे हैं और आप late stage company हैं, that's not, you haven't done your homework. So that stuff you should be able to do, and it's there, it's online, it's available, so use it. So if somebody comes to you and says, मैं आतिफ से मिला दूंगा, but give me $500 before I do that, I would second guess that. And I would find another way to be resourceful to get to Aatif. And Aatif is not expecting to pay someone to get to you. And I don't think founders should do that either. Conferences, to your question earlier, is a little bit different because you may get more than meeting an investor out of a conference. You can meet other founders, up conference, whatever. It's a way to network. And it's also a way for you to test out your pitch, talk to people, get your feedback. वो दूसरी बात है. But as far as tools and like paying for things, etc. are concerned, I would put a caution against that. Makes sense. We've spoken about your portfolios, the founders, etc. And I want to speak about the anti-portfolio, which is, in how I understand it to be, is the companies in which you did not invest, they had the chance to invest, but now wish
you had to make it to put it simply? Who wants to go first? Not me. I can do it. I can do it. So I think just broadening that, there are 3 types of mistakes that we track as a VC. So one is like not seeing a really, really good company, right? And then the second is seeing it and then saying no. And the third is you saying yes, but not getting the allocation. And of those 3, I think the first one is like the really bigger kind of mistake because we never had any chance whatsoever. So we spend a lot of time making sure, we see all the deals. The second one is where the anti-portfolio comes in, so I'll answer that. So post-X for us, met Umar first in April of 2020. When he just flew back and he wanted to start it, and it's like COVID is here, and like wants to do all this. Had a very good conversation. They kept in touch, and then when they were raising their seed round, again we spoke. But there was just a lot going on at the time, so I think that's one time where we did it fast enough, and then the round happened, and after that it was just too late. And they're doing pretty well. I really like the founding team. So generally, मेरी investing philosophy के अंदर थोड़ा ज़रा emotions को बाहर रख के चलने वाला, like that's the fundamental training. So एक चीज़ अगर आपने पास कर दी तो उसका बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं आपको होना चाहिए, because the belief should be that other opportunities are going to come up. But एक जो opportunity थी where we believe we were the first VCs that I spoke to, it's in our artist portfolio now, farmed out. और उस वक्त कॉल ये थी कि because it seemed like Pakistan market was not like the capacity to pay for what they were building was not really there in Pakistan market, at least at that point. But they've obviously proven us wrong, but because they've expanded beyond Pakistan as well, and to use Pakistan and that testing base or lab, and then build that product or offering and then take it internationally, also is great. But also it plays to the sustainability and green tech team, which is an emerging area, and we should have had the vision at that time that that plays squarely into that. So that's one I would consider. That one is flexible. Climate fund. Absolutely. For a small introduction fee, Don't pay him anything. I'll introduce you to for free, and so can he. We've already spoken. Don't pay Mubariz for that. I think I'll agree with Aatif on post-X. It was someone, Umar, we spoke to Umar a while ago. I don't feel FOMO about it, but I do feel like maybe we were quick to say no, and we should have dug into it a little bit more. The reason why we said no was because we felt that the logistics play, it was already competing with a rider, which was already in our portfolio. But seeing how they grew and where they went from there and the broader vision, I feel like that was an opportunity that we could have potentially looked at. I think there are a couple that we didn't see when they were raising their initial round, and I will name them. I think Hubble and NayaPay would be 2, both in the fintech space, that I wish I'd seen. But to your point, that means I'm not doing my job well if I actually missed it early. I think in terms of, there are 2 portfolio companies in our portfolio that we did eventually come into, but we should have come in their first round. And when they spoke to us first, it was either that we didn't think it was the right portfolio construction to have this as the 3rd company in our portfolio, but it made sense for it to be the 6th company in our portfolio. And those would be Truckitin and SafePay. Both of them pitched to us early when they were in their early stage, and we passed on them. I will say I don't think there's any company that we've not got the allocation for to the 3rd category that you were talking about. There are some where maybe we were a little smaller than we would have liked to be, but we always managed to get into whichever. But I think these are a few that I would say that I do think about in terms of if we had invested at that time, we would have been able to see that company grow. But it's just that decision was made at the time. So it's a little bit more of 2020 hindsight versus saying that हमने गलती कर दी. Okay. What about the companies that you have invested in that have not worked out? Now, not worked out की बड़ी definitions हैं. सारे angles से मरवा. He made us choose founders who will get us out of jail. These are the questions Mubariz did not share in the Yes, exactly. तो जो companies जो नहीं चली. ये एग्जाम की की में नहीं था, ये हम जवाब नहीं दे सकते. नहीं दे सकते सारा उसका. But what I want to understand better is कि the companies that did not work out.
how do you evaluate that? Number one. Number two, I also want to get into the ones that did not work out. Why? The bigger ones. And number three, this failure stigma in Pakistan for founders, for investors, वगैरह ये क्या है? Because जब भी मैं ट्विटर पे एक न्यूज़ देखता हूँ कि कंपनी VC कंपनी बंद हो गई है, राइट? सो एक उसके नीचे 50 लोग ने अपना ओपिनियन दिया हुआ होता है, 50 लोगों के ओपिनियन सारा सेम होता है, which is along the same broadly the same lines के जी VCs को कुछ नहीं आता, फाउंडर्स को कुछ नहीं आता, इन सबको कुछ नहीं आता और ये पता नहीं क्या कहते हैं. और ये भी आता है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सामने आके बताते क्यों नहीं है कि नंबर्स क्या निकले, राइट? इट्स लाइक अ बिट ऑफ अ विच हंट इन दैट सेंस. What I want to understand is कि the companies that did not work out, did they not work out for the reasons that you foresaw? क्योंकि जब like we spoke about when you're evaluating a business, you're like, yeah, these are so many risks attached. Have they fallen within that, or have some of them just been like, okay, did not expect this to happen? I think हमारे जो biggest factor in some of the portfolio companies जो नहीं चली, वो एक market के around जो assumption थी, वो which also means कि कितनी जल्दी adoption हो सकती है, किस किस्म की profitability possible है, किस किस्म की financing suit करती है उस type की company को develop करने में, वो नहीं pan out की. So for example, pharma के अंदर, pharma sector के अंदर एक my investment है दवाई, जहाँ पे एक प्राइस कंट्रोल मार्केट है, राइट, लाइक इन द रिटेल साइड. सो वो उसके अंदर आपकी डिमांड जनरेशन बाय इंसेंटिवाइजिंग एंड ऑफरिंग डिस्काउंट्स आपको शुरू में एक वो बूस्ट मिलता है, बट दैट्स नॉट सस्टेनेबल. एंड पर्टिकुलरली जब आप वही चीज़ अप्लाई करते हो ऑन B2B साइड, तो आपकी चैनल डिस्ट्रप्शन शुरू हो जाती है फ्रॉम ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स. तो वो आपसे फिर अगर मॉम एंड पॉप फार्मेसी ओनर्स अगर आपके ई फार्मेसी वाले प्लेटफॉर्म से ऑन डिस्काउंट दवाइयाँ खरीद रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं दे रहे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स मुड़ के फिर मैन्युफैक्चरर्स को कहते हैं कि जी ये तो आपने डिफरेंट चैनल्स को आप दवाइयाँ दे रहे हैं, तो उनके जो एवेन्यू है उसके थ्रू नहीं वो परचेसेस हो रही. तो उससे क्या हुआ है कि एकदम से वो B2B साइड आपकी नहीं चल सकी इन द कंट्री. एंड वन इफ यू डोंट हैव दैट B2B साइड, तो आपका स्केल एकदम से रिड्यूस हो गया, और जहाँ पे प्राइस कंट्रोल्ड है आपका मार्जिन जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं है. एंड टू फाइनेंस बिल्ड आउट ऑफ दैट ऑफरिंग versus the margins that you're able to get, that equation did work out. So we can also business model market fit कह लें या एक fundamental structure of the market कह लें, वो उसकी वजह से नहीं चला. And it's not just कि जी वो एक company नहीं इस तरह चल सकी. Across that space, we haven't seen any other company. But what about, say, a company like, say, Jugnu, right? I love the founders. I think they've been successful in doing other things. What would you say were the factors over there? I think उधर भी एक मार्केट की थोड़ी सी कंसिडरेशन थी कि जी अल्टीमेटली इन अ सेक्टर जहाँ पे आपका फंडामेंटली सिंगल डिजिट मार्जिन्स हैं, मे बी इवन ऑन द लो सिंगल डिजिट साइड, और जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं अराउंड फुलफिलिंग दैट, वो आपने कुछ चीज़ें तो टेक्नोलॉजी के थ्रू एफिशिएंसी गेन्स आप ले आए, पर फंडामेंटल चीज़ तो यही है कि आपने जो चीज़ एक ऑर्डर किया है वो आपकी दुकान तक पहुँचनी है, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, उसके अंदर आपकी जो स्प्रेड है कवरेज एरिया की, उसके मुताबिक आपकी कॉस्ट जो आ रही है, वो दैट इक्वेशन डिडंट वर्क आउट बिकॉज वी बिलीव देयर वर आल्सो लाइक सर्टेन इंसेंटिव्स जिसकी वजह से डिमांड को इंसेंटिवाइज किया जा रहा था, जो कि काफ़ी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के खड़े होने की वजह से आपकी स्टिकीनेस नहीं रही फ्रॉम कस्टमर्स. सो उसके अंदर ये था कि जो भी लंबा सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर सके एंड हु हैज़ दैट काइंड ऑफ पोजीशनिंग, वो एंड में इमर्ज करेगा एज मार्केट लीडर, जो कि बाजार क्लियरली डाल. So I think that's a good example. Market integrity, performance of the founders, top notch, right? Like, again, if we had an opportunity, we would back them again for a different offering. तो वहाँ पे भी एक market की वजह से और fundamentals of that sector की वजह से it didn't pan out, not because there were question marks around performance of the founders there. I would second that. So amazing founders, but ये चीज़ बड़ी important point है कि आपकी जो कैटेगरी अट्रैक्टिव होगी उसमें मल्टीपल प्लेयर्स जाएं, राइट? सो द B2B retail attractive category, you have 5 strong teams, like Juno, Bazaar, Siddiqui, Retail, or Tajir, right? Like they're all strong teams, have their own advantages and so on, going at it. Everybody's faced, significant capital, $20 to $40 million, in between. But end state market की वही होगी ना कि इसमें economies of scale है, right? So either one or two players will sort of like get that benefit of expanded margins and others won't. So the important thing is that the expectation is that most startups will fail. And uske jo numbers hai, they are like crystal clear.
मीना से मैग्नेट ने डेटा रिलीज किया था. मीना इज मच वर्स देन यूएस. सो 800 स्टार्टअप्स उन्होंने एनालाइज की 2015 से 2020 तक, जिन्होंने अपना सीड राउंड इज द पहला राउंड, राइट, वो उन्होंने रेज किया. उसके बाद उन्होंने मार्च 24 में ये एनालिसिस किया. तो 4 साल मिल गए हर कंपनी को एटलीस्ट देखने के लिए कि उन्होंने फॉलो ऑन राउंड किया नहीं किया. सिर्फ 15%, 15% गो फ्रॉम सीड टू सीरीज ए. वाओ. तो बाकी वो 85 में शायद कुछ हल्की फुल्की एक्वायर होंगी, बट वेंचर के परस्पेक्टिव से बाकी तो फेल ही होंगी. अच्छा, फिर आप जाएं आगे सीरीज बी पे 4%, सीरीज सी पे 1%. So 10 out of those 800 companies made it to series C. हर स्टेज पे ड्रॉप ऑफ काफ़ी है. US is slightly better. Seed to series A is like 40%, 45%. But then again, हर level पे, even post series B, US के numbers, I think this is CB Insights का analysis. 1100 startups का analyze किया, and then they see के series B के level के बाद भी there is like a 25 to 30% failure rate in terms of not being able to raise the next round. The difference is in most markets, they're more mature, it's much more well understood, so it doesn't feel shocking लोगों को. तो अभी पाकिस्तान में लोगों को थोड़ा shocking feel होता है वो. I think हमारे लिए, I wouldn't say failures because we don't have any company that's publicly closed down. I mean, the first company we invested in, Mocha Online, did actually close down. So that's one that, and ironically, was our first investment. In fact, we announced it 5 years ago to this week. There, the challenge was COVID and the fact that they were actually offering at-home, on-demand services like cooking, cleaning, nanny, other support, etc. And COVID was a very tough time, and they were not able to sustain. Obviously, they were not able to go into people's houses. सब कुछ shut down हो गया था. वो बहुत बड़ा impact हुआ. They got some grant funding from some outside grant foundations, but due to some regulatory issues, they were not able to access that. If that would have given them a bit of space in the middle, and so that company did shut down. Uske alawa, I would say, I'm not going to name companies, but I will talk about 1 or 2 trends that we've seen in our portfolio, which I think is in the market also, is that companies have slowed down significantly because they've not been able to raise money. And they've not been able to raise money because the last 2 years have been really tough at a global level. So वो international investors जो 2020 में पाकिस्तान में invest करने को तैयार थे, वो नहीं थे 23 में या 24 में, देख भी नहीं रहे थे. वो अपनी markets में कम कर रहे थे, बाहर की markets तो अलग की बात थी. So, and then sectors that were that were a little bit more operationally intensive with a high burn, where money was being spent fast, was also again challenging for companies to grow. So they were preserving cash and they were not growing as much. तो shutdown तक बात नहीं पहुंची है, लेकिन slowdown definitely हुआ है because they were not able to access the kind of funding that the expectation was कि year 1 में हम ये raise करेंगे और फिर 1 साल बाद हम एक और series next round raise कर पाएंगे. So that definitely has happened. One other thing I would say too is similar to what Rabeel was saying about business model is that what I've also seen in a couple of companies is they were maybe doing B2C as well as B2B. B2C required a lot more money to grow, which they were not able to raise for or to do. So they focused more on B2B. In some cases, that was the right time, and some they left it too late. In some cases, the B2B is not as much of a fast-growing opportunity as B2C would have been. And so that potential for the venture-style returns is not there. The company is working, they're making a profit actually. In fact, they're making more money than some of our other portfolio companies. लेकिन जो हमारी expectation थी कि इसमें से venture-style returns आएंगे, we're not going to lose our money, we'll probably even make some money. But वो venture-style returns, कुछ 1-2 companies हैं जिसमें से नहीं आएंगी. And that's, again, to the point about portfolio, for us, that is the reality of how it works. So, in terms of how failure is, say, जब founders बंद कर देते हैं या नहीं चला पाते companies, how failure is perceived, how have you seen people manage it? And Aatif, I wanted to ask you about Airlift, right? Because Airlift was accused for not only कि जी Airlift नहीं चला और Airlift के investors और Airlift के employees, Airlift was accused of कि जी पूरे पाकिस्तान के venture ecosystem का burden Airlift के shoulders पे था. And because Airlift did not work out, we suffered a reputation loss as a market. No. So, I mean, that's how it has been, that a lot of people feel that way. Now, I wanted to know, what happened inside. Yeah. So look, and I was going to answer that as part of that. So if you look at those numbers that I mentioned in terms of failure probabilities, so the default expectation is to fail. Now, when that happens, you do want to study it and you want to understand what you could have learned better. And there is the market stuff that Rabeel was talking about. Maybe your hypothesis wasn't correct, right? Like एक reason होती जो मैं कह रहा था कि
एक कैटेगरी में एक लीडर होगा या ज़्यादा से दो होंगे तो बाकी फेल करेंगे. It doesn't matter, you know, like somebody else, you know, like beats you, and that's totally fine as well. Then there is the team thing. Team pay, you always go back to, you know, the three things I mentioned, right? So it's like ambition, competency, and integrity. So Airlift on all of these is like world class on all those three parts. You're very, very proud of them. There are two founding teams that I have seen closely in Pakistan that I can very comfortably put them in any room in the world. No question, you know, like they're the best VCs with the best founders. And then when they come out, the party will tell me they were super impressed. I'll give you, because Mubariz keh raha tha kuch anecdotes hone chahiye, I'll tell you some anecdotes. So specifically with Airlift, I think they came very close to raising their Series C. Unfortunately, they couldn't raise it. But some of the conversations, they presented to a partnership, jahan room mein, not one, but two people who served on Google's board were there. Okay. And after that, it was a no, but that was more in the market stuff. Like they were really impressed with the team and their execution. 2021 mein, one day I fundraising ki koshish karan. My job is to help create as many intros as possible. Right? In first round was same story. They were super impressed. They moved so fast. In first round, Uber का पहला इन्वेस्टर है, स्क्वायर का पहला इन्वेस्टर है, तो ऐसा नहीं कि अच्छे फाउंडर्स नहीं देखते, राइट? उनको कोई फोमो नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है. Like literally they were impressed so much by the execution of the company. तो 2021 में एक दिन मैंने ईमेल की, कोल्ड ईमेल माइक मॉरिट्स को, founder of Sequoia. Not founder, but so Sequoia is the leading firm for like 50 years, you know, in Germany, tier 1, as tier 1 it gets. Mike Moritz was there for 38 years of those, you know, like 50 years. Incredible, you know, like track record in terms of the startups they've invested in, NVIDIA, Google, you know, like you name it. तो माइक को मैंने ईमेल कर दी. माइक को मैं पहले कभी मिला नहीं हूँ, एक्सेप्ट लिंक्डइन में एक बोर्ड मीटिंग थी जिसमें आई गॉट इनवाइटेड टू लेट ग्रोथ. He also was an early investor in LinkedIn, so he was there. So I used that, and going back to the writing effective cold emails, you have to kind of have some pull. So I used that, and मैंने रात को कोई late email बस में, you know, daytime था. And he responds. I mean, this is how the best VCs in the world look like. Not only is on top of his email, this is like so far out of left field, but he responds. And one of the reasons I thought of him was Mike invested in Webvan back in late 90s. Webvan was a startup thing, grocery delivery. The grocery delivery idea has always been very exciting because grocery is such a large market. VC failed, you know, too early ahead of his time. Then he did Instacart, right? He also did Getif. So I was like, Getif ki hai to, you know, Pakistan itna bhi dur nahi hai. So Mike responds. And the email was कि ये कंपनी है, ये कर रहे हैं, इनके numbers हैं, amazing founder. Like I'm over the week, मैंने Swan को add किया. Same day call. So they spoke for 30 minutes, amazing call. Again, he was like, this is too far, you know, like for me, no. But the fact is that this just does not happen. It's not कि मैं किसी भी founder का, किसी भी team का ऐसा intro करूँगा तो कुछ हो जाएगा. It's not like anything we are doing special. It's all the team's credit. So, and then Bazaar is the same thing. I think like they've been in incredible rooms and so on. So what the mistake to make is कि यार आप कहें कि यार एक company didn't work out because, you know, cash crunch आ गया, markets change हो गई. You treat that differently than one that's making you money you treat. So for me, like equally proud of both. Then if you go to the, you know, company's part of, so apart from fundraising, right? So fundraising, they did an incredible job. उसकी example ये कि जो ambition था ना, जब मैं 2019 में लोगों से बात कर रहा था, maybe except for Baikia या Monas, you know, like these guys had large ambitions, but उस वक्त जितने लोगों से बात कर रहे थे वो सोच रहे थे $2 लाख मिल जाए, $3 लाख मिल जाए, थोड़ा सा कुछ और, you know, साल का रन में निकले. Nobody was thinking world domination really, right? Yeah, they raised from the best VC in the world. So one of the earliest meeting I had was with Airlift founders 29 early में, right? And मेरी personal conviction market में उससे बहुत debate, you know, our first investment, कि actually अच्छे founders will build in Pakistan, and that ambition I think upraised up level पूरे पाकिस्तानी startups के ambition, because अगर आप उसको सोचें तो 2019 में जो उन्होंने round raise किया Airlift ने 12 million का, it was more than जो annual funding हो रही थी on average last 3 years, right? 10 million to the already.
फिर 2021 में जो उन्होंने सीरीज बी रेज किया 85 मिलियन, दैट वाज मोर देन जो 2020 में पूरे कंट्री ने रेज किया था या 2019 में रेज किया था, राइट? सो यू बेसिकली अप लेवलिंग एंड आई थिंक ऑल ऑफ द इकोसिस्टम एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम दैट. जो रेपुटेशन वाली बात आती है वो दैट्स जस्ट आप लोग इधर बात कर रहे हैं, लाइक द बेस्ट इन्वेस्टर्स स्टिल कंटिन्यूइंग इट, दे हैव सीन फेलियर्स, आप रिपलिंग की स्टोरी देख लें, तो एक्चुअली दे गेट इट, यू नो, एंड सेकंड टाइम फाउंडर्स आर pretty good bet. So most of the VCs are still engaged with them, and they built though the 0 to 1, building a product and getting it right the first time. So pehle transit पे की, which was the original bet, right? And it first round also invested in. Went to, I think that was 25,000 rides a day, very very quickly, less than a year. तो वो scale achieve करना, then COVID hits, so you have to shut that down. Then starting from scratch in that world and saying कि actually having the vision to do that, और उसके grocery business को 25,000 orders a day पे लेके जा रहा. And even after they cut down all marketing, बिल्कुल crap down mode में जब you know like you are towards कि अच्छा runway बहुत कम हो गया and you have to go raise the seed, फिर भी 12,000 orders per day था. And I think like you see a lot of traction and it's not easy to do that. अभी भी market में I haven't seen a lot of companies, there are a handful but not a lot have reached that. So I think execution was great. Customers loved the product. Products were good. Ambition was, you know, out of this world. And then the challenge then is कि जितना आप ambitious होंगे उतना ही आप high risk भी ले रहे हैं, right? Yeah. So that means that you have this dependence. If you're doing Zepto-like ambition, तो फिर you need to also have, you know, Series C भी आपको एक raise करना है. That's the difference. आप Zepto को देखें, they were able to raise that. Airlift couldn't. Why it was sudden was that when you can't raise externally, you try to put together an internal round, right? And then that was also coming together. All indications was it was happening, and it just, you know, fell apart at the last minute, unfortunately. 2 दिन या 3 दिन पहले थे Eid से in 2022, I think it was Eid. So, and then integrity पे हुआ, right? So, amazing thing is, imagine कि आपने 3-3.5 साल काम किया हो, you know, you're sort of at top of the world, you know, and then you're working so hard at this, और उसके बाद, you know, आपका राउंड fall apart हो जाता है. बहुत एक तरह से distressing situation है, but आप टीम के बारे में सोच रहे हैं पहले, और आप सोच रहे हैं कि जैसे ये न्यूज़ अगर लीक होती है कि हम शट डाउन कर रहे हैं तो क्या रिस्क हैं, राइट? You're still in execution mode. एक सबसे बड़ा कि आपके कोई कॉमर्स के डार्क स्टोर्स हैं, पिनफ्रेश का रिस्क है. तो टीम ईद वाले दिन और ईद से पिछले दिन जो मेन लीडरशिप है इंक्लूडिंग द फाउंडर्स, वो ईद नहीं सेलिब्रेट कर रहे, वो जाके इंश्योर कर रहे हैं एक प्लान एंड देन एग्जीक्यूटिंग इट कि वो सारा सामान वापस आपके लार्जर वेयर हाउसेस पे जाए इससे पहले कि द वर्ल्ड गोज आउट, एंड दे डिड दैट, राइट? इनक्रेडिबल एंड highly transparent throughout, you know, with large investors who have information rights. So unke updates were, it wasn't an email update, like it was like 5-6 page update, Amazon style memos regularly, all, you know, like obviously फिर जब close होती है, closing audits भी करते हैं, you know, with the best auditors, and then with large investors they also shared all the back statements as well. So that's it कि आपका point of view बहुत different होता है जब आप close होते हैं. And the point is you don't really, I mean, Twitter is just not for this kind of stuff. कि आप उसको डिफेंड करते हैं, बट आपकी पहली प्रायोरिटी ये नहीं होती कि हर रूमर को आप एड्रेस करें. आपकी अपनी फिड्यूशरी ड्यूटी है, तो आप स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम अपने एलपी से कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो नाउ आई कम टू द लेसन्स पार्ट, राइट? सो आई थिंक द वर्ड ऑफ दम लेसन साइड पे आई कोट हमने जो एलपी अपडेट भेजा ना अगला, तो ऑब्वियसली वी लॉस्ट ऑल मनी दैट वी इन्वेस्टेड इन एयरलिफ्ट, देयर इज अ लॉट, हम स्टैक में भी कम थे एंड दे रन आउट ऑफ कैश. So I said a few things, right? First was कि you don't want to learn the wrong lesson. Or wrong lesson इसमें क्या होगा कि you don't back ambitious founder, because again power law, like you have to go for it. And yeah, sometimes it will work, sometimes it won't work. But there were lessons, right? So the one lesson was you want institutional investors who are multi-stage investors buy your Series B. I think that's very, very crucial. So imagine if you had Process, you know, like which is invested by IKEA, or Dragoneer, which is invested in Bazaar, or even Kleiner, right? आप हो
when you are in that situation and the insider round you're trying to put together, it's not that large of a round, right? Unkili, it's not a big deal. So you make it happen. And then that gives you the runway to, weather the storm and you come out on the other side and you keep going. So I think that was the biggest lesson as a VC for me. And we didn't have that in Airlift ki series B. The second thing was down markets are tough. So you theoretically read that, and you tell people to, it's not done until money is in the bank. We all tell our portfolio companies, right? But like seeing it up close, how last minute it can fall apart. So I think that's a very vivid sort of learning in terms of making sure, that's still a big risk that you have to manage. And then the final learning would be about, I think that's more in hindsight 2020 thing. Other two things I think you'll just watch regardless of the market. But this is the surface area, right? So Airlift was expanding. It wasn't that growth mode. South Africa was actually doing pretty well. It was expanded well there. But then when you have large surface area, I think like the risk increases a lot as well. And then that transition from a growth to, conserving cash and, optimization mode, this is harder the larger your surface area is. But I think that's a bit hindsight because you also don't raise a Series C probably just, on being a Pakistani startup. And so I think that was the thinking that the team had at the time, it felt like, right? So those would be the big lessons. Mubariz, I want to talk a little bit about the court of public opinion, like we were saying, right? I mean, and Twitter, I agree with you, Aatif is, not the best place, but, LinkedIn में भी लोगों ने कहा है. And I think दो चीज़ें हैं. I think, yes, हम पावर लॉ पे ऑपरेट करते हैं. हमारे पोर्टफोलियोज में 20-30 कंपनीज होती हैं, 15 से 40 कंपनीज हो सकती हैं. But like Rabeel was saying earlier, we invest in every company thinking this is going to be the fund returner. तो हम ऐसे नहीं है कि चलो ये नहीं तो कुछ और. If you have your hopes and dreams, we also have our hopes and dreams on that one company. But the reality is that yes, we have 19 others in our portfolio if that one goes down, right? So it's not the same thing as a founding team that has put everything into one company and that going bust. So I'm appreciating कि हमारे लिए we're still one step removed और हमारे लिए we have multiple eggs in the basket. वो founder या वो founding team जिसने खून पसीना डाल के या पैसे raise किए, company build किए, for them failure is a much bigger thing and is not an option, should not be an option. But so I think we do need to empathize first of all with founders that are going through all of that. Secondly, we also have to understand that they don't owe the public an apology or explanation. ये private companies हैं. ये private companies से पैसे ले रही है. हम private fund से पैसे ले रहे हैं. What Aatif is talking to Usman Gul about in a boardroom setting is not my business as a layperson, right? I don't have the right to call out and say, iska postmortem karo. Yeah. As what I do think is important is to talk about lessons learned and talk about, okay, what can we share with the broader market, which should not be done again, which you have done. But जिस तरह से लोग कहते हैं कि अच्छा, why छुपा क्या रहे हैं? यूनिट इकोनॉमिक्स सही नहीं थी. नहीं यूनिट इकोनॉमिक्स से बताए छुपा क्यों रहे हैं? सब बताते क्यों नहीं है कि कितने पैसे कहाँ गए? आपको क्यों बताएं? आपके पैसे तो नहीं इन्वेस्ट हुए थे ना. So I think first of all these are visible companies, so it's easy to point fingers because they are visible versus SMEs or companies जो मेरे नुक्कड़ पे कुछ कर चला रहे. To your point, मैं रहमती शीनिंग के बाहर जाके नहीं पूछ रही कि तुमने कौन सी वाली चीनी इस्तेमाल की और किस percentage whatever. So that's one. It's like it becomes a target for everybody, but people need to also understand that the explanation is not owed to the broader public. Yes, lessons learned should definitely be shared because we all benefit from that. But as long as the investor and the founder and the board and those investors that have information rights, because ye bhi hai ki all investors don't have the same kind of rights. So if I'm a really small investor in a company, I may not have rights to all financial statements. I may only have rights to a summary that comes from the founder. But ye bhi aapko understand karna hoga ki it's not as if every investor has the same kind of information rights or involvement on the board to be able to influence things. And so to ask for a public post-mortem, I don't think is actually quite fair. Having said that, I think the other point is कि हमारी market बहुत early है, बहुत ज़्यादा failures होंगे. We need to understand that good founders will also fail for things outside of their control, and we need to support them to come back and do more. If you look at Silicon Valley and other markets, second, third time founders are able to raise money like this because investors are like, these people have shown what they can do. And there are multiple reasons why a company doesn't work. So, अगर हम इतना ज़्यादा किसी को blacklist कर देंगे कि एक company उनकी नहीं चली,
तो वो आगे जाके कैसे और पैसे रेज करेंगे और एंड अगेन टू योर पॉइंट इन्वेस्टर्स आर स्टिल देयर इन्वेस्टर्स आर स्टिल लुकिंग एट द मार्केट राइट इन्वेस्टर्स आर नॉट टेकिंग दैट पर्सपेक्टिव तो पब्लिक से इतना फिर हम जस्टिफाई कर रहे हो हर चीज को डिफेंड कर रहे हैं becomes public education to a large degree. I feel people just haven't gone through this cycle. And if you think about it, I think it's extremely unfair to those founders, of course, that kind of allegations. But at the end of the day, they are very resourceful, resilient people, so Usman, Ahmed, Meher, they are doing other things. They're, like building stuff. But the real disservice I feel is कि ecosystem के लिए हो रही होती है क्योंकि maybe you are now discouraging some other founders कि अपने cost of failure आप बढ़ा रहे हैं तो शायद उतने लोग ना आए, right? या you're just creating this ecosystem level एक perception issue आप खामखा से create कर रहे हैं जब exist भी नहीं करता. So maybe an investor जिसने कभी नहीं invest किया जब वो हमसे बात कर रहे हैं लोग उससे discuss कर रहे हैं तो I don't think it is doing like anybody any favor. जो interesting चीज़ें वो discuss होनी चाहिए. So unit economics for example, I think lesson ये भी नहीं है कि quick commerce won't work. Quick commerce जो है वो developed markets में नहीं work कर रही काफ़ी clearly, because आपकी labor cost ज़्यादा है, आपके warehouse की cost ज़्यादा है. जब आप उस पे unit level पे math करते हैं तो actually emerging markets में it's very likely to work. Zepto is doing well, Blinkit in India is doing well. This is the actually land grab वहाँ पे, right? But the challenge is it requires a lot more capital. It's not something you can do at the cheap store side. So hopefully Crave, like figures out or somebody else figures out. But that discussion is useful, right? उसमें आपको किसी के character पे आपको क्वेश्चन करने की या unsubstantiated, completely random things बनाने की ज़रूरत नहीं है. And I think India में you've seen that majority. So actually there are very good publications in India जो बहुत अच्छे breakdowns करती हैं, like they will actually go into all sorts of business strategy issues, unit economics, comparisons, hypotheses, and I think that's a very healthy conversation. You don't have to be a founder or a VC to do that, right? But then अगर आप अपना word put कर रहे हैं तो in some way मेरा इस पे भी बड़ा simple है कि if I hear a rumor, किसी भी founder के बारे में तो मैं rumor तो discard करता हूँ लेकिन जिसने भी rumor की है जो person है they are like immediately in my book they are like what kind of person is this and I'm amazed that some people will go publicly put their name on Twitter and say something so unsubstantiated that's not true. I'm like what are you doing to yourself? Like just think about that because people there's a difference between people in the know, so this is people like who have actual information and access or are VCs globally or in general. And then there is the general public. तो अगर आपको general public के लिए flaws के लिए play करना है ठीक है आप कर लें but you're actually also not looking good to anybody who has any sense about these things. I think there's also a fraud question, right? Fraud हर market में होता है, पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन हम उसको लेके बैठ जाते हैं. We already have a perception problem कि even from diaspora very often कि वो पाकिस्तान में चीज़ें काम नहीं करती है या सब दो नंबरी कर रहे हैं या double books कर रहे हैं whatever. तो we have to be extra conscious about managing that perception because it's not as a percentage, it's not actually fair to categorize and say वो पाकिस्तानी founder है देखो fraud कर दिया. Whereas I mean आप Forbes 30 under 30 Silicon Valley में जाके देखिए कितने उनमें से कितने founders ने fraud kiya hua, right? So the right process, the thing with fraud is that actually you do find it and you do take action. I mean, that's the job of the board and investors. Exactly. Sending out free money. तो वो पता चल ही जाता है. बड़े cases, I think, in this peak of the market, काफी चीजें आई हैं and you see the news about that. And that actually gets caught. Like when there is no substantiated. कुछ भी नहीं है तो randomly create करना is just very irresponsible. थोड़ी सी sensationalism का भी हमें शौक है ना, right? Like we're waiting for people to fail so that we can talk about it. We can say, hey, told you so, और वो like थोड़ा सा effect यहाँ पे भी है. And dare I also say some publications also fuel that, right? Like तो वो किसी ने आज तक सिर्फ ट्विटर पे पोस्ट करके कंपनी नहीं बनाई और नई ट्विटर की पोस्ट की वजह से कोई कंपनी फेल होती है. There are like various different reasons. आतिफ ने बड़ी अच्छी तरह elaborate इसमें किया. And the reality is like us being VCs, Misbah and I, we will not have the same level of information, but like fundamentals वही रहेंगे कि आपने गलती क्या की. गलती ये नहीं की कि आपने एक फाउंडर्स जिनके अंदर आप बिलीव करते हैं और जिनकी एम्बिशन ज़्यादा थी और एक नई चीज़ के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक नया मॉडल लाने के लिए उनको बैक किया. नहीं, वही तो हमारा काम है.
like, that's our responsibility to be basically finding such people and backing them and giving them the tools and resources, together with also providing the governance oversight and the checks and balances. पर हर कोई अपनी अपनी fiduciary duty अगर समझे और उसको perform करे, तो then you can grow as an ecosystem. हमारा मसला ये है कि वो हम finger pointing, नुक्ताचीनी में हम वो आगे आना चाहते हैं, and because a lot of there is risk involved in this, and there was what happened also what coincided with Airlift's kind of demise was also a lot of people that were on the fence or didn't participate in this asset class wanted to use that as an opportunity to say that, hey, this is never going to work, or see that we are smarter because we didn't take that kind of risk. But ultimately, are you really smarter by not participating in an asset class? We can really generate returns which can outdo what are risk-adjusted returns in other sectors. So it's an asset allocation consideration that you're saying, and using one example where we already know the math. By default, every startup is meant to fail. If you just go by the statistics, Easy, right? 9 times or 10. If you see every single one. Exactly. Yeah. Right. But for the ones that are successful, you have to be right that one time. Yeah. Right. And it's much, much, much harder to be right in that one time because हम तो 100 investment करते हो यही लग रहा होता है. So as long as the lessons are not tied to you get the fundamental assessment of a team wrong, right? कि वो बंदा fraud था और आप समझ रहे हैं कि जी वो तो अल्लाह की कोई देन है. Right? And those kind of things, again, you wouldn't even know from Twitter. Yeah, no, of course. I think एक expectation भी है because Pakistan में capital कम है. I think Pakistan में investors and VCs get immediate celebrity status, right? Founders who have fundraised get celebrity status. If your company has fundraised, you get media coverage, which is worth quite a bit of money if you went and spent that money to get that kind of coverage. So, I think this is one of the other side of the coin, right? Like you will have this, so you have that as well. It's also about understanding of the market. Everyone doesn't understand how the investment process and the raising process and the running process works. And that's what is on all of us to help educate and explain and share our work with people and be open about it, because हम लोग सब बात करने को तैयार है. कोई आके पूछे कि किस तरह से investment होती है. Even now we've talked about how we invest, and we're happy to do that with anybody. But I think casting decisions or किसी market को देख के कहना ये तो कभी काम ही नहीं करेगा. And I think that's also coming from a place of not understanding the dynamics of the venture space. No, absolutely. And I think that's why this podcast is very necessary. I think we've spent long enough. I know Misbah is giving me low. We spent quite a bit of time discussing. No, it was really enjoyable. But I was saying when we came, we were all fresh, and now we're all like, It's been like 4 hours. 4 hours later. No, but thanks so much, guys, for taking the time out. And I hope to continue the series and hope to get you guys back in as well at some point. to talk about we'll come back to talk about our unicorns. Hopefully, yeah. Inshallah. Right now, I think we've got a pretty good picture of where you guys are, like when you started, how you guys view the market today. And thanks so much for taking out the time. Thank you. You're doing a service for the ecosystem. Just don't charge. For introductions, I think I need to charge you for introductions. Thank you. Thanks a lot. Thank you.